ALRA TV. گوہر شاہی مربع. میں ایاز حیدرآباد انڈیا سے آپ کے سامنے آل انڈیا ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں، کچھ اہم نکات کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور کچھ اہم سوچ و فکر ڈالنے کے لیے اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، تاکہ ہم اس پیغام عشق کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں اور اس نرالی تعلیم کو لوگوں تک لے کر جائیں، جو کہ پیغام عشق و محبت ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تعلیم، رب کو دل میں بسانے کی تعلیم ہے۔ دور حاضر میں جب کہ انسانیت ایک دوسرے کی دشمن بنتی چلی جا رہی ہے، ایک دوسروں سے نفرتیں، ایک دوسروں کے مذاہب سے نفرتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، پیدا ہوتے چلے جا رہی ہے، ایسے حال میں ہمیں چاہیے کہ انسان ایسی تعلیم کو اپنائے جس سے کہ اس کا رشتہ رب سے جڑ جائے۔ اگر کسی انسان کا رشتہ جب اس کے رب سے جڑ جاتا ہے، تب وہ انسان ہر چیز کو چھوڑ کر رب کو دل میں بسا کر رب سے لگا بیٹھتا ہے۔ جب رب سے عشق و محبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو انسان اپنے میں گم ہو جاتا ہے، اپنے سوچ میں گم ہو جاتا ہے، اس کے عشق میں گم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی اپنے خالق سے جڑ جائے، اپنے مالک سے جڑ جائے، ایشور، اللہ، یہوہ، بھگوان، واہ گرو سے جڑ جائے، تو آئیے اس کتاب کا مطالعہ کرے، جس کتاب کا نام دین الہی ہے۔ دین الہی آپ کو انگلش میں مل جائے گی، اردو میں مل جائے گی، انڈونیشین میں مل جائے گی، بہت ساری دوسری لینگویجز میں بھی مل جائے گی۔ انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے اس ہی زندگی میں۔ اگر وہ اپنے رب کو نہیں جان سکتا اور نہیں جان سکا اور نہیں پہچان سکا، تو روز محشر میں جب کہ سب کو اٹھایا جائے گا، تب اس وقت بھی وہ اپنے رب کو نہیں پہچان پائے گا، اپنے رب کو سمجھ نہیں پائے گا، اپنے رب کو جان نہیں پائے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ جاننے کے لیے ذرا آپ اس بات پر غور و فکر کریں کہ انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، انسان کو بنایا گیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو بنایا گیا ہے، تو ہمیں جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ انسان کس طریقے سے بنایا گیا ہے، کس مٹی کا بنایا گیا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو مٹی کے بنائے گئے تھے، اور وہ مٹی جو جنت میں
اور جنت سے بھی لی گئی تھی، وہ مٹی کا جو آدم صفی اللہ تھا اس میں فرق کیا تھا، اور وہ اس سے پہلے والے آدموں میں فرق کیا تھا، اسے جاننے کی ہمیں بہت ضرورت ہے تاکہ ہم ہماری حقیقت کو پہنچ سکیں، اور ہم ہماری حقیقت کو پہنچ کر اس ذات کو پہچان کر اس ذات کا نام اپنے دل میں بسا لے، چاہے وہ پھر نام ذات کا ہو یا صفات کا ہو، اور چاہے وہ نام کسی بھی نام سے آپ اس چیز کو پکارے، شرط یہ ہے کہ وہ نام اچھا ہو، جس نام سے آپ اس رب کو پکارے اس کو آپ دل میں بسا سکتے ہیں۔ جبکہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو بنایا گیا ہے، تو آپ جب دین الہی کا مطالعہ کریں گے تو آپ جانیں گے کہ انسان کے اندر کئی مخلوقیں ہیں جو کہ انسان کو اپنی عمر 40 سال ہونے سے پہلے اپنے اندر جگا لینا ہے، ان لوگوں کو اویک کر لینا ہے، ان کو بیدار کر لینا ہے، جس میں سے 5 لطائف نفس، لطیفہ انا اور خلق کے جزے ہیں، جو انسان کو رب کے نام سے اور رب کے صفات کے نام سے، جو الگ الگ نبیوں کو، رسولوں کو اپنے رب کی طرف سے عطا کیے تھے۔ انسانیت نے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی مذاہب آئے، ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تواتر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ ان لوگوں نے رسول کو جھٹلا دیا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایسی کیا بات تھی جو وہ جھٹلاتے تھے رسولوں کو، نبیوں کو۔ تو یہ وہی تعلیمات تھے جو کہ وہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازت ہے۔ ہر ایک 5 جو مرسلین ہے، 1,24,000 انبیاء میں سے جو 5 بڑے میسنجرز آئے اس دنیا میں، وہ ان میسنجرز کو آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی میسنجرز آئے، اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم ملی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ہمارے بیچ لے کر آئے، اور جس تعلیم کے ذریعے سے رب کا دیدار حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کے خاص صحابہ کو، اور ان سارے لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی نسبت رکھتے تھے، رشتہ رکھتے تھے، وہ سوچتے تھے ان کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا تھا، ان کی زندگی نبی کے عشق میں جڑی ہوئی تھی، تو وہ اپنا مقصد اسی دنیا میں پا گئے، اپنے رب کے دیدار میں گئے۔ وہی تعلیم جو آدم سے شروع ہوئی تھی، آدم خلیفۃ اللہ، اب جو ہمارے پاس جو تعلیم آئی ہی ہوئی ہے وہ رب کے دیدار سے آگے کی بات کرتی ہے۔ لوگوں کو سمجھنا یہ ہے، اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کو اگر انسانیت سمجھنا چاہتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو جاننا ہوگا۔ اس جاننے سے پہلے آپ اذن ذکر قلب لے لیں اور رب کا ذکر اپنے دل میں بسا لیں۔ جب آپ رب کا ذکر دل میں بسا لو گے تو تب آپ کا دل اللہ کے نام سے جگ جائے گا، اور آپ کی دنیا بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کتنے بھی کتاب مطالعہ کر لیں، آپ کو یہی اشارات ملیں گے، دل کی پاکی، روح کی پاکی، نفوس کی پاکی کے یہی اشارات ملیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ملے، آپ اس چیز کے حق کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ مطالعہ کریے، قرآن کو مطالعہ کریے، ان سے پہلے والی کتابوں کا مطالعہ کریے، اور قرآن سے آخری امت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو شریعت ملی تھی اس کا مطالعہ کریے، اور ان سے پہلے والوں کی شریعت کا مطالعہ کیجیے، ان کے اندر جو دین میں نبیاں بھیجے گئے ان کا مطالعہ کریے، ان کو جو عطا ہوا تھا ان سب چیزوں کا مطالعہ کریے۔ جب آپ سارے مذاہب کو جانیں گے، جب آپ سارے مذاہب کے دین کو جانیں گے، سارے رسولوں کو جانیں گے، اور ساری تعلیمات جو کہ ہمارے قرآن میں موجود ہے اس کو جانیں گے، اور تصوف کو جانیں گے، اسپریچویلٹی کو جانیں گے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی
کہ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی امام مہدی کیا تعلیمات انسانیت کے بیچ میں لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ یہ چیز کو سمجھ جائیں کہ وہ ذات جو انسان کی محبت کی بات کرتی ہے، انسان کے رشتے کی بات کرتی ہے، انسان کو اپنے رب سے جوڑنے کی بات کرتی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تعلیم کتنی افضل تعلیم ہے آج کے دور میں، کہ جب کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے مسائل میں پھنس چکے ہیں، بہت سارے ایسے چیزوں میں پھنس چکے ہیں جہاں پر ان کی رب سے نسبت ختم ہو چکی ہے۔ رب سے نسبت انسان کی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اپنے دل میں رب کا نام بسا لے، ذکر اذن قلب لے کر اپنے دل کو منور کرے اور اپنی نفوس کی پاکی میں لگ جائے اور اپنے قلب کو منور کر کر رب کے کو اپنے دل میں بسا لے۔ انسانیت شروع سے جو آدم صفی اللہ سے جو تعلق اللہ سے جڑا، اس کے بعد جیسے جیسے خاص نبی اور رسول اس دنیا میں آتے گئے، ویسے ویسے انسانیت کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتے گیا۔ تو یہ جو تعلیم کا معیار ہے، وہ جو تعلیم کی ترتیل ہے، جیسا کہ آدم کا رشتہ قلب سے اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا، ویسے ہی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر آخری میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کی جو تعلیم تھی، جو لطیفے کی تعلیم تھی اور لطیفہ اناہ کی تعلیم تھی، جس کی وجہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کی جو خاصہ ہے، یہ بات کسی کتاب میں نہیں کی گئی ہے۔ لوگوں نے دین کو اور اسپیشلی تصوف کو، صوفیزم کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ صوفیزم ایک ایسی چیز ہے جس میں اتر کر لوگ عملیات میں ہو جاتے ہیں، یا پھر لوگ ایسے معجزات کا اظہار کرتے ہیں اپنے سے، جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہو دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیزم کا مطلب یہ ہے، تصوف کا مطلب یہ ہے۔ نہیں، تصوف اور صوفیزم قلب کی پاکی ہے، روح کی پاکی ہے، روح کی اصل کو جاننا ہے، اپنے جسوں کو جاننا ہے، لطائف کو جاننا ہے، رب کے نام سے اپنے دل کو منور کرنے کا نام تصوف ہے۔ تمام صوفیہ کے جتنے سارے کتاب ہیں، ان میں اتنا الجھاؤ ہے، اتنے چیزوں کو لے کر الجھاؤ ہے کہ وہاں پر اگر آپ ان کی کتاب بھی پڑھ لیں، ساری کتاب بھی اگر ان کی پڑھ لیں، تو آپ کو اگر تصوف پہ اگر ان کی کتاب پڑھ لیں تو سب سمجھ میں آئے گا سوائے تصوف کے۔ وہ لوگ اتنا پھرا دیتے ہیں اس بات کو، لیکن جب یہ تعلیم ہم نے الرا ٹی وی پر سیدی یونس الگوہر سے سنی، تو جب ہمیں سمجھ آیا کہ تصوف ہوتا کیا ہے، روحانیت ہے کیا، اور علم تصوف ہے کیا، دیدار الہی ہے کیا، اور یہ ذکوریت کیا ہے، خشیت کیا ہے، خوشیت کیا ہے، تو یہ کرم نوازی صرف سیدی یونس الگوہر کی ہے ہم سب پر، کہ یہ تعلیم کا جو دور ہمارے ساتھ آپ نے شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ہزاروں لاکھوں دل منور ہو چکے ہیں، رب کو اپنے دل میں بسا کر، رب کا ذکر اپنے قلب میں لا کر، اور اپنے لطائف کا ذکر شروع کر کر، اور اپنے سینے کو شرح صدر کر کر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسے لاکھوں جنے ہیں اب تمام دنیا میں جو یہ دولت کو پا رہے ہیں، اپنے دل میں رب کو بسا رہے ہیں، اپنے نبی اور رسول سے جڑ رہے ہیں، اپنی حقیقتوں کو جان رہے ہیں، اپنے رب کو پہچان رہے ہیں، اپنی دنیا بھی سنوار رہے ہیں، اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں۔ تصوف کے لوگ رب کے طلبگار ہوتے ہیں، رب کی قربت کے طلبگار ہوتے ہیں، رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں، عشق کرنا چاہتے ہیں۔ دین الہی ایک ایسی کتاب ہے جو یہ راستہ ہموار کرتی ہے انسانیت کے لیے کہ رب کی طرف کیسے بڑھیں، رب سے محبت کیسے کریں، اور اپنی عبادت میں خشوع اور خضوع کیسے لے کے آئیں، حاضری قلب کیسے لے کے آئیں، اور
رب کی بندگی اس طریقے سے کرے، بنا مطلب بنا مقصد، بس اس کی بندگی اسی کے لیے کرے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ایسی خلوصیت عبادتوں میں پیدا کرتی ہے یہ تعلیم کہ آپ رب سے اس طریقے سے جڑ جاتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا مطلب نہیں سوائے رب کے اور رب کی محبت کے۔ آپ کو ایک پیارا سا پھول کی طرح بنا دیتی ہے یہ تعلیم۔ آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے، آپ کسی سے بیر نہیں رکھتے، آپ صرف اپنے رب کی بات، اپنے رب کا عشق، اپنے رب کا ذکر بسا لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب یہ تعلیم لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس چیز کو جاننا چاہتے تھے، رب کے رموز کو جاننا چاہتے تھے، اس خزانہ مخفی کو جاننا چاہتے تھے، اپنے آپ کو تصوف میں ڈھالنا چاہتے تھے، طریقت میں آنا چاہتے تھے، اس حقیقت تک پہنچ کر معرفت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے بہت سارے شرائط ہوتے تھے، بہت سارے منزلیں ہوتی تھی اور زندگی کا ایک وقفہ گزارنا پڑ دیتا تھا انسانوں کو اس حقیقت کو پانے تک۔ لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ایک واحد ایسی شخصیت ہے جو آپ کو پہلی ہی ملاقات میں رب کا نام آپ کے قلب میں بسا دیتی ہے، پہلا تحفہ ہی آپ کو رب سے انٹروڈیوس کروا دیتا ہے، آپ کو بنا کمٹمنٹ کے، بنا کسی بیعت کے آپ کو رب کا نام آپ کے دل میں بسا دیتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت جو انسانیت سے اتنی پیار و محبت کی بات کرتی ہے، اور پہلے ہی آپ جبھی بھی آپ کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھیں گے سیدی کا یا پھر سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی امام مہدی کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ذکر قلب کی دولت مل چکی ہے، اور اللہ کا نام دل میں کیسے بسانا ہے اس چیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے طریقوں سے آپ رب کا نام اپنے دل میں بسا سکتے ہیں۔ تو یہ واحد ایسی شخصیت ہے جو انسانیت کا رشتہ رب سے جڑنے کی بات کرتی ہے، رب سے محبت کرنے کی بات کرتی ہے۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو اللہ رسول پر لکھی گئی ہیں، لیکن دین الہی ایک ایسی کتاب ہے جو ساری انسانیت کا نقشہ اور ساری اس کائنات کا نقشہ، روحوں کا نقشہ، عالموں کا نقشہ ایسے طریقے سے کھینچتی ہے، ایسی ایکوریٹ طریقے سے کھینچتی ہے کہ ایسی صفیت والی تعلیم جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، ایسی اطمینان والی تعلیم کہ جب آپ پڑھو گے تو اس کو ایکسیپٹ کرو گے، ویسی تعلیم آج ہمارے پاس ہے۔ آئیے، اگر کوئی رب کا طلبگار ہے جو رب کو جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے، تو آئیے سیدی کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں سوال کریے اور اس چیز کا جواب پائیے۔ انسان کو اپنی حقیقت کو پانا بہت ضروری ہے، جب وہ اپنی حقیقت کو پائے گا تو
گوہر شاہی مرحبا۔ اگر انسانیت چاہتی ہے کہ وہ ایک جٹ ہو کر ایک دوسرے سے محبت کر کے ایک دوسرے کی مدد کرے اور زندگی میں انصاف پالے اور اس انصاف کی طرف بڑھے جس انصاف کا ذکر کتابوں میں آیا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ساری دنیا میں انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ انصاف ہے کیا؟ وہ انصاف ہوتا کیا ہے؟ کیا اگر امام مہدی آئیں گے تو کیا وہ لوگوں کا دھرم پریورتن کریں گے یا پھر ان کے مذہب کو بدل لیں گے؟ نہیں بدلیں گے۔ امام مہدی آ کر رب کے اس نام کو دلوں میں بسا کر انسانیت کو جوڑ دیں گے، کیونکہ تمام مذاہب جو 313 مذاہب اس دنیا میں قائم ہوئے ہیں 1,24,000 انبیاء کے ذریعے، ان دینوں میں جو خرابی ہوئی ہے، جو کرپشن ہوا ہے، ان کی اصلاح فرما کر ان کو اپنے رب سے جوڑیں گے، اپنی حقیقت سے آشنا فرما کر ان کا تعلق رب سے جوڑیں گے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس علم سے، اس تعلیم سے فیض پا رہے ہیں، اپنا رشتہ رب سے جوڑ رہے ہیں، اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں، جو شرک اور بدعت ہے، جو ظاہری شرک ہے، جو باطنی شرک ہے، جو اللہ کی توحید ہے، ان سب چیزوں کو جان کر، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر کر رب کو اپنے دل میں بسا رہے ہیں۔ سوائے اللہ کے ان کے قلب میں کوئی اور چیز نہیں ہے، سوائے رب کی محبت کے ان کے دل میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے ایپیسوڈز ہمارے ایسے ہیں الرا ٹی وی پر کہ جو بات کرتے ہیں ہاؤ آئی فاؤنڈ مائی ڈیسٹنی۔ اگر آپ پلے لسٹ میں جا کر یوٹیوب پر چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے جب یہ نور ان کے سینے میں اتر جاتا ہے، جب ان کے قلوب جاگ جاتے ہیں، اور سیدی کی بارگاہ سے جب یہ لائیو ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے تو بہت ساروں کے قلب بھی کھل جاتے ہیں، روح بھی پاک ہو جاتے ہیں، لطائف بھی جگ جاتے ہیں، ان کی سوچ کی گہرائی بڑھ جاتی ہے، ان کی دیکھنے کی بینائی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس مشن کو آگے لے کر، اس مشن میں شامل ہو کر اس پیغام حق کو دوسروں تک لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، دکھلاتے ہیں۔ اگر آپ آج کی تاریخ میں سب چیزوں کو چھوڑ کر رب کو پانا چاہتے ہیں، اور نہ صرف پانا چاہتے ہیں، رب کو دل میں بسانا چاہتے ہیں، تو دور حاضر میں اگر کوئی در ہے، اگر کوئی جگہ ہے، اگر کوئی پلیس ہے جہاں پر آپ آ کر رب کو پا سکتے ہیں، اور بنا کمٹمنٹ کے، بنا کوئی بیعت کیے اگر آپ پانا چاہتے ہیں، اپنی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اپنی عرفان لینا چاہتے ہیں، رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، طریقت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے جنوں کا طریقت میں راستہ جو ہے جدا جدا ہے، طریقت کے راستے الگ الگ ہے، لیکن سب کی منزل ایک ہے، جو سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی امام مہدی کے جو تعلیمات ہے، یہ سب سے ایکوریٹ تعلیمات ہے، یہ سب سے خاص تعلیمات ہے۔ یہ رب کا نقشہ، رسالت کا نقشہ، نبوت کا نقشہ، ولایت کا نقشہ ایسے کھینچتی ہے جس میں نہ کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ کوئی گنجائش رہتی ہے ڈاؤٹ کی، جہاں پر آپ سوچ سکیں کہ اس کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے یا پھر اس کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے۔ ایسی کلیئرٹی ہمیں ملتی ہے جو بڑے بڑے لوگ جو اپنے جو دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، جو دین کے اندر اتنی خرابی کر چکے ہیں، جو تصوف کو اتنا بدنام کر چکے ہیں، جو تصوف کے نام پر لوگوں کی دولتیں، عزتیں لوٹتے ہیں، کرپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور نام خراب کرتے ہیں خود کا، اور دوسروں کو ایسے چیزوں میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ رب سے دور ہو جاتا ہے۔ ان کے تو قلوب بند ہوتے ہی ہیں، اور ان سے جڑنے والوں کے قلوب بھی بند ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رب
ان کا محتاج ہے، رب ان کا یا ان کی آل اولاد کا محتاج ہے، رب کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کسی بھی چیز کے لیے کیوں کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا؟ اگر وہ چاہتا ہے کوئی چیز کو کرنا اور اس چیز کو عمل میں لانا تو وہ لائے گا، ہر وہ چیز سے لے کر آئے گا، اس کے لیے کسی کی آل کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ تو لوگ تو آل، نسل، نام اس کے پیچھے پڑ چکے ہیں، درگاہوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں، جھنڈے چراغوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں، ان کو رب کا نور اپنے دل میں بسانا ہی نہیں ہے، اپنی زندگی کو منور کرنا ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو اس حقیقت تک لے جانا ہی نہیں ہے۔ انسان کو اگر یہی پتہ نہیں چلے اس کا خالق کون ہے، یہ انسان کسی نہ کسی شے سے لو لگا بیٹھتا ہے، کسی ایسی چیز سے جو خدا نہیں ہے۔ اگر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے لو لگانا چاہتا ہے، اپنی پہچان رب تک لے کر جانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو منور کرنا چاہتا ہے، تو یہ تعلیم ہی ایک ایسی تعلیم ہے جو انسان کو اپنے رب سے جڑاتی ہے، اپنے خالق سے جڑاتی ہے۔ لوگ ظاہری عمل میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں اور نماز کس کی پڑھی جاتی ہے اور نماز قائم کرنا کیا ہے، نماز کس کے لیے ضروری ہے، کس کے اوپر فرض ہے، اور دائمی عبادت کیا ہے، وقتی عبادت کیا ہے، اور عبادت کا عین جز کیا ہے، مطلب اور مقصد کیا ہے۔ لوگ حقیقتوں سے دور ہو کر مذہبوں کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ جیسا کہ سیدی نے فرمایا تھا کہ مذاہب ایک وہیکل کی طرح کام کرتے ہیں جو ہماری ڈیسٹنی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو ہے اللہ کو پانا۔ اگر یہ مذاہب تب خراب ہو جاتے ہیں، تب ان کے اندر کی جو باطنی جو مغز ہوتا ہے وہ ان میں سے نکل جاتا ہے، جب اس کے اندر سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب کے اندر کرپشن اتنے بڑے لیول پر ہو گیا ہے کیونکہ ان دینوں اور مذہبوں میں روحانیت نہیں رہی، رب کا تعلق نہیں رہا، جسموں کی عبادت رہ گئی ہے، ریچولز رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس چیز کو سالوں سال کرتے آئے ہیں، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی اللہ ہے کیا، کہاں سے آتا ہے، کون ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور نہ ہی یہ لوگ نے اپنا رشتہ رسول سے جوڑا، رسول سے نسبت حاصل کی، رسول سے قلبی نسبت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہ لوگ اللہ رسول کو اپنی زندگی میں اگر لانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے معاملات میں لاتے ہیں جب کہ ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، جیسا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسا کرنا ہے، تبھی یہ لوگ کو رب اور رسول یاد آتا ہے۔ اس سے ہٹ کر ان کو اپنی زندگیوں میں اللہ اور رسول کو سامنے رکھنا پسند نہیں۔ یہ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں جہاں پر ان کا قلب اپنے رب سے جڑا ہی نہیں ہوتا ہے، اپنے رسول سے ان کی نسبت ہی نہیں ہوتی ہے، سب چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ظاہری عمل ہے، لیکن رب دیکھتا کیا ہے؟ رب نیت کو دیکھتا ہے، رب قلوب کو دیکھتا ہے۔ جس کا دل چمک اٹھتا ہے اپنے رب کے نام سے، جو اپنے ہردے میں اپنے پرمیشور کا نام، ایشور کا نام لا لیتا ہے، وہ در حقیقت اس کی منزل کو پا لیتا ہے اور منور ہو کر اس رب کے عشق میں اطمینان سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ قیامت میں ڈر و خوف ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ دنیا میں ڈر و خوف سے جیتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول ان کے ساتھ ہے۔ ہر امت کے اوپر اللہ نے ایک رسول بھیجا، ہر نیشن کے اوپر ایک رسول اور نبی آئے ہیں۔ تو انسانیت کو جاننا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کہ ان کا نبی اور رسول کون ہے، ان کا کلمہ کیا ہے، اور ان کو رب کا کون سا نام دیا گیا تھا جس سے وہ رب سے جڑتے تھے، رب سے تعلق باللہ قائم کرتے تھے۔ اگر وہ چیز کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، نہیں پہچان سکتے تو آئیے سیدی کی بارگاہ میں سوال کریے، چاہے آپ سناتن دھرما سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ کرسچینٹی سے تعلق رکھتے ہوں،
چاہے آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ جوئٹزم سے تعلق رکھتے ہو، تو چاہے آپ بدھسٹ ہو، چاہے آپ یوگی ہو، آپ چاہے جو بھی ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو یا کسی بھی دھرم سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن رب کو پانا چاہتے ہیں، رب کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں، تو آج وہ تعلیم ہمارے میں موجود ہے۔ آج وہ تعلیم ہمارے کو سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی بارگاہ سے اور سیدی کی بارگاہ سے اتنی آسانی سے مل جاتی ہے کہ لوگ اللہ کو فون پہ پا لیتے ہیں، فون کر کر رب کا ذکر لے کر اپنے دل میں رب کو بسا لیتے ہیں، اپنی دل کو منور کر لیتے ہیں، اور اس تعلیم کو پا کر، اس نور کو اپنے قلب میں اتار کر اپنے جسموں کو پاک کرتے ہیں، اپنی نفوس کو پاک کرتے ہیں، اور اپنے قلب کو منور کرتے ہیں، اپنے قلب کے جسوں کو جگاتے ہیں۔ جیسا کہ پیر و مرشد کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، تو پیر و مرشد بھی اپنے مریدوں کے ساتھ ہمیشہ دستگیری پر رہتا ہے، ان کے ساتھ رہ کر ان کے نفوس کو جانتا ہے اور ان کے اسپریچول ڈیولپمنٹ کو جانتا ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے، اور ویسے ہی اپنے مریدوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے ماننے والوں کی دستگیری فرماتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اگر رہبری کی ضرورت ہے وہاں پر جہاں پر کہ وہ اس کو سکون مل جائے، سکون عطا ہو جائے، تو وہ اپنا پیر و مرشد اس مرید کی رہبری فرماتا ہے۔ لوگ اس تعلق کو بھی نہیں سمجھ پائے، اللہ رسول کو تو دور کی بات ہے، پیر و مرشد کا تعلق نہیں سمجھ پائے۔ مرشد ہونا کیا ہے، مرید ہونا کیا ہے، سالک کون ہے، اور مرشدی کامل کون ہے، مرشد کے اقسام کتنے ہوتے ہیں، فیض کتنے طریقے کا ہوتا ہے، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کیا، یہ ریلیشن شپ بنانے کی کوشش ہی نہیں کیا۔ یہ لوگ بناتے بھی کیسے؟ یہ جو گدی نشینی پر بیٹھے ہیں، جو لوگ اس تعلیم کی ذمے اپنے آپ پہ لیتے ہیں، یہ لوگوں نے اس چیز کو ایسے بدل کر رکھ دیا کہ لوگ اب جب تصوف کا نام لیتے ہیں، صوفیہ کا نام لیتے ہیں، صوفیزم کا نام لیتے ہیں، تو لوگ بھاگتے ہیں، لوگ اس چیز کو شرک اور بدعت سمجھتے ہیں، لوگ اس چیز کی حقیقت سے جاننے سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم ہی لوگ جو دوسرے عمل کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، کیونکہ جب انسان دنیا کی طرف دوڑتا ہے تو اس میں سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس روحانیت کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تعلیم سینوں میں سے نکال دی جائے گی، جب تمہارا قلوب بھی رب کے ذکر سے محروم ہو جائے گا، تو تم خود فتنہ بن جاؤ گے، تمہارے اندر بھی شیطان آ جائے گا۔ جس کا دل منور ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ اور رسول غالب آتے ہیں، اور جس کا دل منور نہیں ہوتا ان کے اوپر شیطان غالب آتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان امامہ بن کر، جبہ دستار بن کر، داڑھی رکھا ہو تو وہ انسان سچ پر ہو، تو وہ انسان حق پر ہو۔ اگر تمہیں انسان کو جانچنا ہے تو اس کے سنگت رہ کر دیکھو، بس کر دیکھو، جان کر دیکھو، اس کی باتوں پر دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو، اور اس کی نیچر کو دیکھو، تبھی تم جان سکو گے کہ کوئی انسان اچھا ہے یا برا ہے۔ ہمارے سامنے سیدی کی زندگی ہم سب کے سامنے ایسے کلی طور پہ سامنے ہے کہ آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر بات کو سنتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ ایسی اوپن زندگی، ایسی کلیئر ہمارے سامنے مسئلہ اور باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اس سے کچھ سیکھ لینی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو بھی ہم ایسے صاف و شفاف رکھیں، اپنے نیتوں کو بھی ہم ایسے صاف و شفاف رکھیں کہ ہم جب رب کی محبت کو ہمارے دل میں بسائیں تو ہمارا آئینہ ایسے منور ہو، ایسے صاف ہو، ایسا ہمارا شرع صدر ہو کہ ہم رب سے قریب ہو جائیں، رب سے نسبت جڑ جائیں، رب سے محبت ہو جائیں، اور ہم رب کی اس بنائی ہوئی کائنات میں امن اور شانتی قائم کریں۔ امن اور شانتی قائم جب یہ ہوتی ہے تو امن اور شانتی سے انسان اپنے دل کو پاک کرتا ہے، اپنی روح کو پاک کرتا ہے اور رب سے جڑ جاتا ہے۔ تمام مذاہب کا عین مقصد اور مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی دل کی پاکی کر کر، روح کی پاکی کر کر، نفوس کی پاکی کر کر اپنے رب کو پا لے، اور رب سے دوستی کر لے، رب سے رشتہ جوڑ لے۔ رب سے دوستی کرنا
رب تم سے دوستی کرنے کا نام ہی ولایت ہے، یا تو پھر رب کو تم دیکھ لو یا تو پھر رب سے تم بات کر لو۔ یہ تصور اگر کوئی آج کے دور میں ہمارے سامنے لے کر آیا ہے، اور یہ تعلیم اگر کوئی ہمارے سامنے لے کر آیا ہے، تو وہ ہے سیدی یونس الگوہر، اور یہ تعلیمات ہے سرکار امام مہدی گوہر شاہی کے، کہ ہم تو اب تک سنتے تھے، ہمارے علم میں تو بس یہ تھا کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر ہم یہ سوچتے ہیں، تمام علماء میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم بظاہر ہماری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لطیفہ انا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس چیز کے تعلیمات ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن ہماری سوچ وہاں تک نہیں گئی کہ ہم ہیں امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارے رسول نے دیدار کیا، نہ صرف اپنی روح سے کیا بلکہ اپنے جسم سے کیا، اور رب کا دیدار کیا۔ یہ تعلیم تو ہمارے نبی کی خاصہ ہے، اور یہ خاصہ ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے، اور یہ ہمارے نبی کا جو خاتم النبیین ہے ان کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے رب کے سامنے، اور یہ تعلیمات اپنی امتیوں کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ رب تک کیسا پہنچا جاتا ہے، اس معراج کی حقیقت تک کیسا پہنچا جاتا ہے، مقام محمود تک انسانیت کیسا پہنچی کی ہی تعلیم تھی، یہ تو خواص کی تعلیم تھی۔ یہ تعلیم اگر کسی نے عام کی ہے تو وہ ہے سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی، اور جو ہمیں تعلیم ملتی ہے ہمارے کو وہ سیدی کی بارگاہ سے۔ آپ روز سنتے ہیں یوٹیوب لائیو پر بہت سارے موضوعات پر بات ہوتی ہے، بہت سارے چیزوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ایسے اطمینان سے لوگ حاصل کرتے ہیں اپنے جوابات، اور وہ ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ پلٹ کر آئیں اور اس چیز کو اور سنیں، اور بھی جاننے کی کوشش کریں، اپنی انسان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، روحوں کو جاننے کی کوشش کریں، قلب کو جاننے کی کوشش کریں، قلب کی بیداری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو یہ سب فکر تو ہے ہی نہیں، لوگوں کی فکر تو مطلب سے ہے کہ وہ اگر انتقال فرما جائیں تو ان کو جنت میں جگہ ملے اور ان کو فلاح مل جائے، لیکن یہ لوگ قرآن اور حدیث کی طرف کبھی بڑھے ہی نہیں، کبھی رسول سے کنیکٹ ہوئے ہی نہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اگر وہاں تک کی پہنچ ان کی نہیں ہوتی، وہاں تک کی ان کی سمجھ بھی نہیں ہوتی، تو یہ لوگ اپنے مرشد سے وہ تعلق قائم کرتے جس کی وجہ سے اپنے مرشد سے وہ جان پاتے اللہ رسول کی حقیقت، اور اپنے آپ کو پہچان کر اس رب کی حقیقت کو پا لیتے، اور کچھ چیز سیکھ جاتے اپنی زندگی میں جس سے کہ ان کو فلاح کا راستہ مل جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاح پانے کا راستہ صرف عبادت ہے، کوئی بھی شخص اس دنیا کا عبادت کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، رب کی رحمت پر جائے گا، رب کی رحمت اور رب کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے لوگ۔ کسی کی عبادت ان کو جنت گارنٹی نہیں کر سکتی، کیونکہ رب کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، محتاج تو ہم ہیں۔ اگر ہم اس عبادت کے اندر خلوص اور محبت اور اپنے دل کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ عبادت میں نہیں رہے تو یاد رکھو کہ قرآن فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ تو ہمیں نماز قائم کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، نماز کیسے قائم کی جاتی ہے، نماز کس کے لیے ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کون سی عبادت ہے۔ عبادت کئی طرح کی تھی، ہر رسول اور نبی کی جو طریقہ تھا جدا جدا تھا عبادتوں کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عبادت کا طریقہ نماز ہے، صلاۃ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رسول کو جانے، اپنی رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کو جانے۔ یہ تو بس ظاہری تعلیمات کے پیچھے رہ گئے اور ان چیزوں کو بھی صحیح نہیں کر سکے اپنی زندگی میں۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنا تعلق رب سے جوڑے، اللہ اور رسول کی محبت اپنے دل میں بسائے اور اپنے دل کو منور کرے اور اس حقیقت تک پا جائے کہ انسان بنائی ہوئی شے ہے، انسان کو بنایا گیا ہے، انسان پیدا نہیں ہوا ہے۔ اگر انسان بنایا گیا ہے تو انسان کیسے بنایا گیا ہے؟ انسان
کس چیزوں سے بنایا گیا ہے، انسان بولتے کس چیز کو ہے، انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب یہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے، جاننا شروع کر دیں گے، تو سمجھ آئے گا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کہاں سے آتے ہیں اور ہماری شروعات کہاں سے ہے اور ہمارا آخر کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، عمل کیا ہے۔ ہمیں جاننے کو ملیں گے ان سارے مخفی خزانوں کے راز، اللہ رسول کے راز، ولایت کے راز، نبوت کے راز، الوہیت کے راز، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ روح جو بنائی گئی تھی، وہ ان کے اندر کتنے قسم کی روحیں تھیں، ان کے کیا ارادے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، اور وہ کس مرحلے کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ سیدی نے فرمایا تھا کہ کچھ روحیں جب ان کو دنیا دکھائی گئی تھی، دنیا کی طرف لپکی، اور کچھ روحیں آخرت کی طرف، جنت کی طرف لپکی، اور کچھ روحیں اپنا فیصلہ خود سے نہیں کر پائی۔ جو روحیں اپنا فیصلہ خود سے نہیں کر پائیں، اس دنیا میں آ کر جس طرف بھی ان کا دل راغب ہوتا ہے، اس طرف وہ راغب ہو کر اپنے فائنل ڈیسٹینیشن کو پا لیتے ہیں، اور ان کا حساب و کتاب اسی طریقے سے انہی چیزوں میں ہو جاتا ہے۔ سمجھنا ہمارے کو یہ ہے کہ ہم دنیا میں حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان حقائق کو نہیں جانیں گے، اس حقائق کو نہیں سمجھیں گے، ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، تو ہماری فلاح کیسے ہوگی؟ ہم کیسے جان پائیں گے کہ ہم کس لیے بنائے گئے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ جب یہ انسان ان دو سوالات کو سوچنا شروع کرے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ سوالات انسان کو اس حقیقت کی طرف لے کر جائیں گے جس حقیقت سے وہ سمجھ جائے گا کہ وہ ہے کون، وہ جو اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ پہچانا چاہوں، اس پہچان تک کیسے پہنچے، اور اس رب تک کیسے پہنچے جس نے یہ تمام کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، ان ذرات کو بنایا، اور انسان کو اس دنیا میں لا کر ہر وہ چیز سے نوازا، دیکھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے، جاننے سے، اور انسان کو ایسی خوبصورت ترین طریقے سے بنایا ہے کہ وہ ہر وہ چیز کو کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ یہ تمام لطائف، یہ نفوس اور لطیفہ انا اور خلق کے جز سے ملا کر جو انسان کی شخصیت اور خاکہ بنتا ہے، وہ ایک نایاب چیز ہے، وہ ایک ایسی چیز بنتی ہے جس سے کہ وہ اپنی لطائف کو جگا کر، اپنی روحوں کو منور کر کر اپنے رب سے تعلق بنا سکتی ہے، اپنے رب کے دیدار میں جا سکتی ہے۔ ایسی خوبصورت شے انسان ہے۔ انسان ایک دوسرے سے اگر محبت کرے، ایک دوسرے سے اگر اخلاص سے پیش آئے اور ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کام کرے، تو یہ دنیا بدل جائے گی۔ یہی پیغام ہے سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا، اور یہی تعلیمات ہے سیدی یونس الگوہر کی طرف سے کہ انسانیت ایک دوسرے سے جڑ جائے، تمام مذاہب ایک دوسرے سے جڑ جائیں، اور تمام مذاہب اس رب حقیقی، اس سچے بادشاہ کی، اس کے بادشاہ کی محبت کو اپنے دل میں لا لے، اس کے رب کے نام کو اپنے دل میں لا لے، دل میں بسا لے، اور ایک جٹ ہو کر امت واحدہ قائم کرے، اور سچائی کی طرف گامزن ہو کر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزارے، اور کسی انسان کو تکلیف نہ دے، کسی انسان کے تکلیف کا ریزن بھی نہ بنے۔ یہ تعلیمات انسان کو انسان بناتی ہے، جو کہ وہ کئی مراحل سے گزرتا ہے اپنی نفوس کی وجہ سے، کہ وہ کبھی اس کا نفوس کتے کی طرح ہوتا ہے، پھر وہ جانور کی طرح ہوتا ہے، پھر وہ جا کر انسان ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ دین الہی کا مطالعہ کریے۔ آپ کو یہ کتاب اردو، انگلش اور دوسرے لینگویجز میں بھی مل جائے گی، جس کی وجہ سے آپ جان پائیں گے، سمجھ پائیں گے، پڑھ پائیں گے کہ انسان کا گزرا ہوا کل، انسان کی شروعات، انسان کی آخر، آپ کو سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور آپ
سمجھ جائیں گے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ کتاب اتنی خوبصورتی سے انسانیت کا آئینہ اور اپنے رب کا آئینہ ایسے طریقے سے رکھتی ہے کہ وہ کتاب کے ختم ہونے تک اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، شروعات سے لے کر آخر تک بس حقائق ہی حقائق، ایسے طریقے کے حقائق، ایسی طریقے کی تعلیمات، ایسی نور نہ کسی کتاب میں ملا، نہ کسی آپ کو کوئی رسالے میں ملے گا۔ آپ کو یہ کتاب میں اتنی خوبصورتی سے شروع سے لے کر تک آخر تک بیان فرما دیے گئے ہیں کہ لوگ جب اس چیز کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے، ان کا رب سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور اس کو پڑھ کر اگر آپ کو کوئی سوال پیدا ہو دل میں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر بھی کیا ہے، اس کو اور مزید طریقے سے اچھے سے جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے اندر سوال ہوتے ہیں، تو آپ آئیے سیدی کی بارگاہ میں، لائیو کوشچن کریے یا پھر ای میل کریے، فیس بک میسنجر پر میسج کریے، آپ کو اس چیز کا جواب ملے گا اطمینان طریقے سے، اور آپ سیدی یونس الگوہر سے گفتگو فرما کر اس کا آنسر لیں گے اور ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب آپ ایک بار آئیں گے تو آپ بار بار آنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا من اس بارگاہ میں آنے کے لیے زور شور سے آپ کو منانے کی کوشش کرے گا کہ آپ کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھیں۔ آپ یہ ویڈیو اگر ختم کرتے ہیں تو آپ کا من کرے گا کہ آپ کوئی دوسری ویڈیو دیکھیں، کوئی اور دیکھیں گے تو آپ کا سینہ منور ہوتے چلے جائے گا علم کی روشنی سے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سلولی جیسے جیسے ہی آپ اپنے آپ کو اس مشن سے جوڑ رہے ہیں، اس تعلیمات سے جوڑ رہے ہیں، اپنا رشتہ سرکار اور سیدی سے جوڑ رہے ہیں، آپ کی زندگی بدل رہی ہے، آپ کا اندر بدل رہا ہے، آپ کے نفوس پاک ہو رہے ہیں، آپ کی سوچ پاک ہو رہی ہے۔ اور جب آپ اس پیغام حق کو، سرکار کی تعلیمات کو، اس مشن کو جب آگے بڑھائیں گے تو آپ کی زندگی میں اور سفلتا ہو جائے گی، آپ فلاح کے راستے پر نکل پڑیں گے، آپ سچ کے راستے پر نکل پڑیں گے، حق کے راستے پر نکل پڑیں گے، انسانیت کو جوڑنے کا کام کریں گے، محبت اور اخلاص کی بات کریں گے، کسی کی دل جوئی کی بات نہیں کریں گے، کسی کی نقطہ جوئی کی بات نہیں کریں گے، سب کو اپنے ایشور کے نام قلب میں بسانے کی بات کریں گے، اس رب کے نام اللہ کو دل میں بسانے کی بات کریں گے۔ نہ کوئی کمٹمنٹ ہے، نہ کوئی دھرم پریورتن ہے، نہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے کہ انسان کی دل جوئی ہو، کسی مذہب کی دل جوئی ہو، صرف اپنے رب کا نام دل میں بسا کر رب کو یاد کرنا، رب کا ذکر کرنا، اس دائمی عبادت کو اپنا لینا اور رب سے رشتہ جوڑ لینا، کسی مقصد سے نہیں، کسی مطلب سے نہیں، رب سے رشتہ، رب کے لیے، رب کی خاطر، رب کی محبت کی خاطر اپنے دل میں رب کو بسا کر، اپنے دل میں رب کا نام لے کر اپنی حقیقت کو پہنچ جائیں، رب کی حقیقت کو پہنچ جائیں۔ لوگ آج بہت پریشان ہیں، بہت ساری پریشانیاں تو لوگ اپنے خود کے ڈیسیجن سے لائف میں پیدا کر لیتے ہیں، اپنی خود کی وجہ سے پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو روشنی ملے، ان کا دل اس ڈارکنیس سے باہر آئے، اس کا دل منور ہو، اس کی دل کی پاکی ہو، وہ اپنی حقیقت کو جانے، تو آئیے اس بارگاہ میں جاننے کی کوشش کریے اپنی حقیقتوں کو، اپنے رسول کو، اپنے دین کو، اپنے رب کے نام کو، اور اپنے لطائف کو، اور اپنی نفوس کو، اپنے قلب کو۔ تصوف نام ہی اسی شے کا ہے، تصوف نام ہے اپنی نفوس کو پاک کرنے کا، اپنے قلب کو منور کرنے کا، اپنے لطائف کو منور کرنے کا، اور وہ قوت اپنی روح کو میں پیدا کرنے کا جس قوت سے آپ اپنے لطائف کو منور کر کر اپنے جسم سے نکال کر سیر کر کر ان حقیقتوں کا مشاہدہ کرے، ان چیزوں کا مشاہدہ کرے، اور اپنا علم الیقین، عین الیقین سے حق الیقین کی منزل تک لے کر جائیں۔ تعلیمات بہت ساری ہیں، لیکن ایک ایک چیز کو اگر ہم پکڑ کر ایک ایک کے بعد دیگر لطائف کو جب ہم منور کرتے چلے جائیں گے سیدی سے منسلک ہو کر، سیدی سے جڑ کر، تو آپ یہ سفر جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارا ٹائم نہیں ہوتا ہے، آج کے زمانے میں کسی کے پاس
ٹائم نہیں ہے. لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے مشغلوں میں اتنا بزی ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن جیسا دور ہوتا ہے ویسے سلیوشنس ہوتے ہیں. تو آج کے دور میں اگر آپ کو رب کو اپنے دل میں بسانا ہو، رب کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہو، تو بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ بس آپ کال کریں اور اذن ذکر قلب لیں اور اپنے دل میں اللہ کا نام بسائیں، اور روزانہ جتنا وقت ملے اتنا اپنے دل پر دھیان لگا کر اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر اللہ کو بسا لیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی پتھر سے ٹکراتا ہے تو روشنی نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے. لکڑی سے ٹکرا کر جیسے آگ بناتے ہیں، ویسے ہی دل کی دھڑکنوں سے ٹکرا کر رب کا نور بنتا ہے جب آپ رب کا نام لیتے ہو اپنی دھڑکنوں کے ساتھ. تو یہ ساری تعلیمات کا عکس اور جز یہی ہے کہ آپ کے دل میں آپ کا رب آ جائیں، آپ کو اس سے محبت ہو جائے، آپ اس کو جان لیں، پہچان لیں، اپنی حقیقت کو جان لیں، اپنے نفوس کو جان لیں، اپنے قلب کو منور کر لیں، اور اپنے دل میں رب کو بسا کر. اور جب آپ اس ذکر کو دل میں بسا لیں گے تو جب آپ انتقال فرمائیں گے، جب فرشتے آپ سے سوال کریں گے، تو آپ بس اپنے کفن سے پردہ ہٹا کر اپنے قلوب کی طرف دکھا کر تو فرشتے دیکھ لیں گے کہ آپ کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے، رب کا نام، رب کی محبت آپ کے دل میں نقش ہے، آپ کی روح میں پابستہ ہو چکی ہے. تو وہ فرشتے لوٹ جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی فلاح پا جائے اور آپ کی آخرت بھی آپ کو فلاح مل جائے، تو آپ آئیے اس تعلیم کی طرف، اس سوچ کی طرف، اس چیز کی طرف. آپ بس ذکر لے کر دیکھیے، اللہ کا نام لے کر دیکھیے، دل میں بسانے کی کوشش کریے اور اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ انسان کو کیسے جوڑا جائے، رب کی محبت دل میں کیسے بسائی جائے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کیسے کی جائے. یہ تعلیم سب کو جوڑ دیتی ہے، سب کی چیزوں کو ایک کٹگھرے میں لا کر ٹھہرا دیتی ہے رب کے سامنے. رب کی جو انٹینشن سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا تھا، جس ارادے سے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو تخلیق فرمایا تھا، اس مرحلوں سے گزار کر اس حقیقت تک پہنچا کر رب کے سامنے ٹھہرا دیتے ہیں، جہاں پر انسان سوائے محبت کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، سوائے عشق کے وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے اندر سے نفرتوں کو نکالیے، اپنے اندر سے ان ویکنیسز کو نکالیے، اپنے اندر سے ان برائیوں کو نکالیے اور اپنے اندر اچھائیوں کو بسائیے، اچھی چیزوں کو لے کر آئیے، اس حقیقت تک پہنچے، رب کو جاننے کی کوشش کریں، رب کو سمجھنے کی کوشش کریں، رب کے ذکر کو اپنے دل میں بسا لیں، اور ذکر قلب کی دولت سے اپنے آپ کو منور کر کر یہ پیغام آپ جن انسان کو لے کر جانا چاہتے ہیں آپ لے کر جائیے، اس کو سمجھائیے اور اس کو سیدی کی بارگاہ تک لے کر آئیے اگر اس کے پاس کوئی سوال ہوتا ہے. یہ تعلیمات انہی شخصیات کے دل میں اتریں گے جن کا دل نرم ہے، جو اللہ کی تلاش میں ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا نور ان کے قلب میں ہے. جن کے دل میں ذرا سا بھی نور ان کے قلب میں اگر ہوگا تو وہ لوگ اس تعلیم کو پہچان کر رب کی طرف دوڑیں گے، اس کے ذکر کو لینے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اپنے قلب کو پاک کریں گے، اپنے قلب کو منور کرنے کی کوشش کریں گے، اس رب سے جڑنے کی کوشش کریں گے. ایسی تعلیم، ایسی شخصیت جو امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ہے، ویسی شخصیت، ایسی تعلیمات کبھی بھی انسانیت کے سامنے نہیں آئے. اتنی اعلیٰ تعلیم کہ اس آئینے میں ہر وہ شے نظر آتی ہے، ہر وہ چیز نظر آتی ہے، ہر وہ سمجھ آ جاتی ہے، ہر وہ سوچ آ جاتی ہے. انسان اپنی حقیقت کو پا لیتا ہے، اپنے رب کو پا لیتا ہے، اپنے رسول سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، اور اپنے امت کا جو کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کو فرق دیا تھا، اور آدم کو دیا تھا، ابراہیم کو دیا تھا، عیسیٰ کو دیا تھا، موسیٰ کو دیا تھا، اور تمام جتنے سارے نبی آئے، رسول آئے، ان کے سارے کلمات جتنے بھی تھے ان کے کلمات کو جاننے کی کوشش
آپ کو یہاں سے مل جائے گی، آپ کو سمجھ مل جائے گی کہ آپ وہ کلمات کیوں پڑھتے ہیں، وہ کلمات کا مطلب کیا ہے، وہ کلمات کے مقصد کیا ہے، اور ان کلمات کا جنت سے تعلق کیا ہے۔ وہ اگر کنجی ہے تو وہ کیسے وہ کنجی ہے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے تو وہ جب کلمہ پڑھیں گے تو اگر آپ جس کسی بھی امت میں شامل ہوں گے اور رہیں گے اور وہ اس رسول کا کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس جنت کا انٹرنس ملے گا۔ تو جانیے اپنے دین کو، جانیے اپنے مذہب کو، جانیے ہر وہ دین کو۔ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے جاننے کے لیے، آپ کو یہاں پر ہر وہ دین کی تعلیم ملے گی، اور وہ رب کو بسانے کی تعلیم ملے گی، انسانیت کی تعلیم ملے گی، اسپریچویلٹی کی تعلیم ملے گی، تصوف کی تعلیم ملے گی۔ آپ کو کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ٹائم خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بس صرف واٹس ایپ پر یا فیس بک پر کال کرنا ہے اور اذن ذکر لے کر اپنے رب کو دل میں بسانا ہے۔ نو کمٹمنٹ، نو بیٹ، نتھنگ۔ آپ اپنے دل کو منور کریے، اپنی سوچ کو منور کریے، اور آپ اس مشن سے جڑنے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی زندگی میں مقصد ملے گا، آپ کی زندگی میں آپ کی اپنی زندگی میں مقصد مل جائے گا، آپ کی اپنی زندگی کا جو فلاح پانے کا راستہ ہے، صراط المستقیم کا راستہ ہے، وہ راستہ مل جائے گا، وہ سوچ مل جائے گی، وہ فہم مل جائے گا۔ آئیے اس بارگاہ میں تعلق جوڑیں، آئیے اپنا رشتہ رب سے جوڑیں، اپنے دل کو منور کریں، اور ذکر قلب لے کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ میں ایاز حیدرآباد انڈیا سے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا اگلے ہفتے آل انڈیا ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ گوہر شاہی مرحبا۔ رب العالمين عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين أفضل الأفضلين أكمل الأكملين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين مذنبين ختم المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء الراشدين في أمته والأولياء الكاملين في ملته أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الله تعالى وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کی اور نبی آخر الزمان سیاح لامحاں حبیب کردگار احمد مختار حبیب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ عالی جناب میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض اور شاہی ذات والا صفات سے تعلق و نسبت رکھنے والے و عقیدت رکھنے والے احباب محترم کی خدمت میں جوہر شاہی سیدی یونس الگوہر نمائندہ خاص الخاص واحد القدیر
عالم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت تقدس مآب میں بارگاہ معلّہ الفاظ میں نہایت محبت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ گوہر شاہی مرحبا۔ معزز حاضرین کرام، پروگرام دین اللہ کی مرآت القرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت الرا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم معرفت الآراء کتاب مقدس دین الہی کا مطالعہ کرتے ہیں، جو کہ ایک الہامی کتاب ہے، الہامی کلام ہے اور علم لدنی کا بحر سرکار۔ اس کتاب مقدس کے اندر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے دین اللہ کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ خیر حاصل تعلیم و تربیت کا علوم و معارف اسرار الہی کھولے اور اپنے فیضان نظر سے کل انسانیت کے بالعموم اور اہل اسلام کو، مسلمانوں کو آپ دین اللہ عطا فرما رہے ہیں، ان کے قلوب کے اندر دین فطرت بیدار فرما رہے ہیں، دین حنیف، ملت ابراہیم اور وحدت و توحید باللہ انسانیت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ نصر کے اندر دین اللہ کا ذکر فرمایا۔ اس میں بارے میں سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آنے والے وقت میں آپ خود بذات خود ملاحظہ فرمائیں گے، مشاہدہ فرمائیں گے کہ انسانیت، کل انسانیت بلا تفریق، فوج در فوج، جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہو۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی اسی آیت میں مذکور دین اللہ کے عنوان کے تحت تصنیف فرمائی ہے، اور اسی دین اللہ کے حقائق انسانیت پر آشکار فرمائی، اور یہی دین اللہ وہ دین فطرت ہے جو اللہ رب العالمین نے روز ازل کو جب امر کن کے ذریعے ارواح کو تخلیق فرمایا تو ان کی فطرت میں الست بربکم قالوا بلا کہہ کر اپنی معرفت اور محبت رکھی، اور وہ جو فطرت ارواح معرفت الہی، محبت الہی تھی، وہی دین اللہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ دنیا میں آ کر وہ ارواح اس دین اللہ کو بھول جاتی ہیں، بطور آزمائش اور امتحان اس دنیا میں، جب اجسام ان کو ملتے ہیں تو وہ اس دین اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اور پھر وہی دین اللہ یاد کرانے کے لیے اور اسی کی طرف انسانیت کو راغب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ زیادہ قوی تر انداز میں اور زیادہ شدت کے ساتھ اس دین اللہ کا پرچار کیا، تو وہ دین اللہ پھر ملت ابراہیم ٹھہر گیا، اور سارے انبیاء کرام اسی ملت ابراہیم میں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
اسی ملت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اولیاء اللہ تمام جو مومنین ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پر ملت ابراہیم سے ہوتا ہے، لیکن انسانیت جب اس ناسوت کی آلائشوں میں اٹک جاتی ہے، شیطان کے شکنجے میں آ جاتی ہے، پھر وہ ملت ابراہیم سے دور ہو جاتی ہے، وحدت و توحید باللہ اس کو حاصل نہیں رہتے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر پہلے انبیاء کرام آتے رہے، مرسلین نظام آتے رہے، اور انسانیت کا اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ٹوٹ جاتا تھا وہ جوڑتے رہے اور ملت ابراہیم میں داخل کرتے رہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، پھر وہ آپ آخری نبی بن کر تشریف لائے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی اور رسول تو آ نہیں سکتا تھا، لیکن ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا، اور بڑے بڑے اکابرین اولیاء اللہ تشریف لائے، انہوں نے انسانیت کو ملت ابراہیم میں داخل کیا، اور ان کو محبت الہی، عشق الہی اور ان کو غسل الہی عطا کیا، واصل باللہ کیا، ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ اتصال عطا کیا، اور پھر ایسے عظیم اولیاء اللہ نے بھی ناپید ہو گئے۔ پہلے یہ خاص خاص لوگوں تک تھی، لیکن اب سرکار امام مہدی سیدنا ریاض رحمت اللہ علیہ آپ نے روحانیت کے ذریعے اپنی نظر فیض کے ذریعے ہر انسان کے لیے یہ چیز کام کرتی ہے۔ تو ہم اس پروگرام میں ان تمام چیزوں کا، تمام باتوں کا، تمام علوم و معارف کا کتاب مقدس دین الہی کے اندر سرکار نے جو تحریر فرمائی ہے، جو اسرار الہی بیان فرمائے ہیں، جو آپ کا پیغام نظر ہے، اس کا قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید کے آئینہ میں، احادیث محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آئینہ میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں، تاکہ انسانیت پر حق بالکل واضح ہو جائے، اور انسانیت اس دور میں یہ جو عظیم چشمہ فیض اور یہ کلزوم فیضان دین الہی جاری ہوا سرکار امام مہدی سیدنا ریاض الغوہر شاہی کے ذریعے، انسانیت سے ہما حق استفادہ کر سکے۔ پھر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض الغوہر شاہی نے ایک وقت آیا، جسم سمیت غیبت اختیار فرما لی، اور بارہا بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم جسم سمیت غائب ہو جائیں گے، اور پھر جب آپ نے جسم سمیت غیبت اختیار فرمائی تو پھر آپ نے سیدی یونس الگوہر کی عظیم ذات گرامی ہستی مبارک کو سنا، اور آپ کے قلب مبارک کے اندر آپ جلوہ گر ہو گئے، اور آپ نے اپنا فیضان نظر اس صورت میں پردہ پوش ہو کر نقاب باطن اوڑھ کر انسانیت کو پہلے سے زیادہ کوئی در انداز میں عطا فرمانا شروع کر دیا۔ ہم اس پروگرام میں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں ہم قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، اور مفسرین و محدثین نے جو کچھ کہا ہے وہ پیش کرتے ہیں، اولیاء امت، علماء ربانی، اکابرین ملت نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے سرے ورق پر بہت سارے کچھ جملے تحریر فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک جملہ ہے، یہ کتاب اللہ کے متلاشیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو ہم آج کل جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں، قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، احادیث مبارکہ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر ازلی اللہ سے محبت کرنے والی محب ارواح کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، تو اس کے مطابق پھر ہم احادیث بھی پیش کرتے ہیں اور آیات مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے
किताब मुक़द्दस दीन इलाही में फरमाया तमाम दीन इस दुनिया में नबियों के जरिए बनाए गए, जबकि इससे पहले खुद इश्क, खुद आशिक, खुद माशूक था, और वो रूहें जो उसके कुर्ब, जलवे और मोहब्बत में थी। ये इश्क इलाही, दीन इलाही और दीन हनीफ था। फिर खुद ही रूहों ने दुनिया में आकर उसको पाने के लिए अपना तन मन कुर्बान कर दिया। ये पहले खास तक था, अब रूहानियत के जरिए आम तक भी पहुंच गया। फिर आगे आपने कुछ इबारत के बाद फिर मजीद इरशाद फरमाया, वो रूहें जो अज़ल से ही बामर्तबा हैं, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है और जो अल्लाह से मोहब्बत करती हैं, दुनिया में आकर भी रब की नाम लेगा। अब इस हवाले से मैंने आयात पेश की। एक तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 थी। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूर। इस आयत की मैंने बड़ी मुफस्सल तफसीर आप अहबाब के सामने और मुफस्सिरीन के हवाला जात के साथ पेश की है, कर चुका हूँ। इसी तरह एक और आयत भी मैंने इसी हवाले से पेश की, जो सूरह बकरा की आयत नंबर 165 है। वमिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। सूरह बकरा की आयत नंबर 165। तो इन दो आयात के हवाले से बड़ी तफसील के साथ मैंने गुफ्तगू की है। मुफस्सिरीन की तफसीर के हवाले से हदीस मुबारका की रोशनी में मैंने ये बात आप अहबाब के सामने पेश की है कि वो अज़ली मुहिब अरवा हैं, जिनका जिक्र सरकार इमाम महदी सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही ने किताब मुक़द्दस दीन इलाही के अंदर फरमाया है, वो उनका तज़किरा इन आयात के अंदर मौजूद है। तो इस हवाले से ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाली जो अरवाह हैं, उसका जिक्र इन आयात में भी मौजूद है, अहादीस में भी मौजूद है। फिर मैंने हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस शरीफ अपनी किताबों में तहरीर फरमाई है, वो भी मैंने आपके सामने पेश की। और कल मैंने फिर उसी से मिलती जुलती दूसरी हदीस पेश की, लेकिन ये हदीस ऐसी है कि इसमें कुछ इजाफा है। जो अल्फाज सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहू ने जो हदीस बयान की है, उसके अंदर मौजूद नहीं है, वो इस हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं। तो इस लिहाज से ये थोड़ी वुसअत वाली हदीस है, और इसको कुर्रतुल उयून फिल मआरिफ वल हिकम के अंदर, किताब का नाम है कुर्रतुल उयून फिल मआरिफ वल हिकम, और इसको तस्नीफ किया है मौला मोहम्मद मुहसिन बिन मोहम्मद मुर्तजा अल-मारूफ फैजुल काशी। फैजुल काशी ने, उनका जो उर्फ आम में नाम है वो फैजुल काशी है, लेकिन उनका जो असल नाम है वो है मौला मोहम्मद मोहसिन बिन मोहम्मद मुर्तजा। उन्होंने ये किताब तहरीर फरमाई है, इसका नाम है किताबुल उयून फिल मआरिफ वल हिकम। तो उन्होंने ये हदीस नकल फरमाई है, वो है मन तलबनी वजदनी, जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया, जिसने मुझे तलाश किया उसने मुझे मौजूद पाया। जब कोई मुझे तलाश करता है तो वो मुझे मौजूद पाता है। कहाँ मौजूद पाता है? तो आफाक के अंदर मौजूद पाता है। ये कुरान मजीद के अंदर है, तनुरी हिमायात न फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, कि अनफुस व आफाक के अंदर उसकी मौजूदगी इंसान महसूस करना शुरू हो जाता है जब उसकी तलाश में निकलता है। और फिर फरमाया वमन वजदनी अरफनी, जिसने मुझे मौजूद पाया, मेरे वजूद का जिसको एहसास हो गया, अनफुसो आफाक के अंदर उसको महसूस हो गया, और मेरे साथ उसका ताल्लुक बातनी रूहानी कायम हो गया, बसलो विशाल की कैफियत उसको हासिल हो गई। अरफनी, तो वो मुझे पहचान लेता है। वो बहजार जाम खाही के मी पोश व अंदाजे कदतरा मी शनासम। शायर कहता है कि
تمہاری مرضی ہے، جو مرضی ہے لباس پہن کے میرے سامنے آ جاؤ، میں لباس سے نہیں، کیونکہ تیرے قد و قامت کی وجہ سے تجھے پہچان لیتا ہوں، پھر میں تجھے بھلا نہیں سکتا۔ تو وہ اس کو ایک دفعہ محسوس کر لیتا ہے، پھر وہ اس کو ہر حال میں پہچان لیتا ہے، وہ کسی روپ میں آ جائے، کسی رنگ میں آ جائے، اور کسی حجاب میں آ جائے، کسی پردے میں آ جائے۔ فرمایا ومن عرفنی احبنی، اور پھر جب وہ اس کو پہچان لیتا ہے تو جہاں جہاں اس کا جلوہ جس جس حجاب کے اندر ہوتا ہے اس کو اس سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ومن احبنی عاشقنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے کرسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب مجھ سے وہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو مجھ سے عشق ہو جاتا ہے، محبت عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ومن عاشقنی عشقتہ، اور جب وہ مجھ سے عشق کرتا ہے تو میں پھر اس سے عشق کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور وہ خود عشق، خود عاشق، خود معشوق ہو جاتا ہے۔ ومن عشقتہ قتلتہ، اور جب کسی کو کے ساتھ میں عشق کرتا ہوں تو میں اس کو قتلا قتلا کر دیتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں، اور اس کو مقام فنا ادا کر دیتا ہوں۔ من قتلتہ فعلی دیتہ، جس کو میں مقام فنا ادا کرتا ہوں، میری ذات میں جو فانی اور میری ذات کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، جب میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے قتلا قتلا کر دیتا ہوں اور اپنی ذات کے ساتھ فانی اور اپنی ذات کے ساتھ باقی کر دیتا ہوں، علیہ دیت ہوں، پھر اس کا خون بہا مجھ پر لازم ہوتا ہے، تو اس کا وجود مٹا تو اس کے بدلے میں مجھ پر لازم ہے کہ عطا کروں۔ من علیہ دیت ہوں، اور جس کا خون بہا مجھ پر لازم ہوتا ہے، انا لہو، پھر اس کا خون بہا میں یوں ادا کرتا ہوں، میں ہی اس کے لیے ہو جاتا ہوں، وہ باقی نہیں رہتا۔ صورت اس کی ہوتی ہے، لباس اس کا ہوتا ہے، حقیقت میں وہاں جلوہ گر ہو جاتا ہوں۔ یہ حدیث سورۃ العیون فی المعارف والحکم کے اندر مولا محمد محسن بن محمد مرتضیٰ المعروف فیض القاشی نے تحریر فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے پھر ایک اور حدیث، یہ محبت الہی اور عشق الہی کے حوالے سے جو میں نے آیات پیش کی ہیں، اور جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا کلام پیش کیا ہے کتاب مقدسین الہی میں سے، تو اس کی تفصیل کے طور پر میں یہ احادیث مبارکہ آپ تک بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن مجید ازلی محب ارواح کے بارے میں کیا کہتا ہے، احادیث مبارکہ ازلی ارواح کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور یہ کیا واردات ہوتی ہیں، کیا کیفیات ہوتی ہیں جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے، تو کیا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ پھر آگے محمد بن جمہور الرحسائی نے النسخہ والصحیح کتاب ہے، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے المجلہ، اس کے اندر مولا علی کا ایک کلام پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں عن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان للہ تعالی شرابا، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے ہاں ایک ایسی شراب ہے، ایک ایسا مشروب ہے، اور وہ مشروب میں بتاتا ہوں اس کے حوالے سے بھی، فرمایا انا للہ شرابا لاولیاء، وہ مشروب اس نے اپنے دوستوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو اس کے جلووں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو مشروب ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اذا شاربوا سکروا، جب وہ اس کو پیتے ہیں وہ مست ہو جاتے ہیں، نشے میں ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَكَرُوا طَرَبُوا، جب وہ نشے میں ہو جاتے ہیں تو پھر حال مست ہو جاتے ہیں، وجد کی حالت میں ہو جاتے ہیں، اور ان کے پورے وجود کے اندر اور ماحول کے اندر ساز بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا طَرَبُوا طَابُوا، اور جب وہ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو پھر خوش بھی ہو جاتے ہیں، پاک بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے وجود سے خوشبوؤں کے حلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کائنات کو وہ اپنی خوشبوؤں سے بقائے نور بناتے ہیں، بقائے
अंबर बना देते हैं। पैदा काबू, और जब वो इस हालत में होते हैं, जब उनकी खुशबुएं बिखरती हैं, जब उनके जलवे बिखरते हैं कायनात के अंदर, दाबू, तो फिर वो खुद पिघल जाते हैं। और पिघलते ऐसे हैं कि उनकी अकल भी जाती रहती है, उनको अपनी सोच भी बाकी नहीं रहती, और बिल्कुल वो ना हो जाते हैं। पैदा दाबू खलसू, और फिर जब वो बिल्कुल मिट जाते हैं, बना हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो फिर वो हर गैर खुदा, अल्लाह के गैर से खाली हो जाते हैं। उनके अंदर अल्लाह के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता, और अल्लाह ही बाकी रह जाता है। पैदा खलसू तलबू, और जिस वक्त वो इस तरह खालिस हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं गैर खुदा से, तो फिर उनके अंदर रब की मजीद तलब पैदा होती है। पैदा तलबू वजदू, और जब वो मजीद तलब करते हैं, उनको मजीद अता किया जाता है, और उनको मजीद जो है वो उसकी मौजूदगी नहायत पहले से ज्यादा कमी तर अंदाज में महसूस होती है। पैदा वजदू बसलू, और फिर जब उनको वो मौजूदगी रब की दोबारा अता होती है कभी अंदाज से, तो फिर वो रब तक पहुंच जाते हैं। पैदा वसलू इत्तसलू, और फिर जब वो उस तक पहुंच जाते हैं, तो फिर वो उसके साथ मिल जाते हैं, यानी मकाम बका पर चले जाते हैं। और जब इज्जत तसल्लु, जब वो उसके साथ मुत्तसिल हो जाते हैं, ला फर्क बैनहुम व बैन हबीबिहिम, फिर उस वक्त उनके दरमियान और उनके महबूब ज़ाते बारी ताला के दरमियान कोई फर्क बाकी नहीं रहता है। ये मौला अली का फरमान मुबारक है। तो हमने इसकी तफसीर करनी है, थोड़ी सी मैं बात कर देता हूँ, उसके बाद जल्दी खत्म करनी है। नया प्रोग्राम मेरे पास होना है, ALRA टीवी से जारी होना है, तो मेरा वक्त जितना है मैं उसके मुताबिक ही बात कर रहा हूँ। मौला अली ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तआला शराब, अल्लाह के यहाँ एक, वो शराब से क्या मुराद है? सरकार इमाम मेहदी सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने इरशाद फरमाया कि जब हम किसी को जिक्र कल्ब अता फरमाते हैं, तो हम उसको बहरे वहदत में डाल देते हैं। सरकार इमाम मेहदी सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने उसे बहरे वहदत का भी नाम दिया, और बहरे यर्फ का नाम भी दिया, कि हम उसको बहरे वहदत में डाल देते हैं। अब वो उसमें या तो तैरना सीख जाता है और किनारे लग जाता है, या फिर जहां हम उसको फेंकते हैं वहीं डूब जाता है, वापसी का कोई उसको रास्ता नहीं मिलता है। तो ये जो बहरे वहदत है, ये वो शराब है जिसके बारे में मौला अली ने इरशाद फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि शराबन, कि अल्लाह के यहाँ एक ऐसा मशरूब है, एक ऐसी शराब है कि जो उसने अपने औलिया के लिए रखा है। औलिया कहते हैं जो उसके साथ जुड़ जाते हैं, जो उसके साथ मिल जाते हैं, जो उसके साथ मुतअल्लिक हो जाते हैं। अब्दुल्लाह जुड़ जाए और अल्लाह ताला के अनवार और तजल्लियात उनके वजूद में वरूद करना शुरू कर दें, तो फिर उनको वो शराब अता होती है। इज़ा शरबू सकरू, जब वो औलिया वो शराब पीते हैं तो उन पर नशादारी हो जाता है। ये दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ हालते शुक्र में होते हैं, कुछ हालते सहव में होते हैं। शुक्र वाले तो वो हैं कि जो पी के नशे में हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, अकल जाती रहती है। लेकिन जो हालते सहव वाले हैं वो मस्त नहीं होते, बल्कि वो जितना पीते जाते हैं उतना कहते जाते हैं, हल में मजीद, वो होशियार ही रहते हैं। और सरकार इमाम मेहदी सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने फरमाया कि हम हमारे जो साथी हैं वो शुक्र से महफूज हैं, हम आज के होशियार बना रहे हैं। इंशाअल्लाह इस हदीस के हवाले में मजीद तफसील से कल गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें अपने अहलुल्लाह में शुमार फरमाए, अपने दोस्तों में शुमार फरमाए, और वो शराब मोहब्बत व हकीकत हमको अता फरमाए जो उसके औलिया का खासा है। और अल्लाह ताला हमें फैज़ान इमाम मेहदी सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही और फैज़ान सैयद यूनुस अलगौहर हासिल करके ये मकामात रफ़ी बातनी रूहानी तय करने की तौफीक अता फरमाए। कमा अलैना बल्लग।
Goharshay Marhaba, I hope you all are doing well. My name is Urfa Mujaddidi and today we will discuss another topic. So let's begin. So we will discuss today about an ayah which is mentioned in Quran, and there's a chapter in the Holy Quran, the surah, which is called Surah Nur, and there's an ayah present in it which says that Allahu Nuru Samawati wa ma fil ard, and this means that God is the light of the heavens and the earth. So it says when God is the light of heavens and earth, there's a mentioning of the word Allahu, Allahu Nuru Samawati wa ma fil ard. So Allahu, what is Allahu, which is the light of the heavens and earth? So then Allah gives us this example preceding the ayah, that the example of this nur, this light, is that there's a flask which has a lamp in it, and it's lit up, and like it's producing some amount of light and it's lighting up. What does that mean, and how can we infer it in reality, and how can we understand this ayah? Like, we've been listening this ayah for our whole lives, but we don't know still that how can we totally understand that how Allahu is the nur, is the light of the heavens and the earth. So Sayyidi blessed us and totally explained us that what this ayah actually means. So let me explain and summarize this for you too. So basically this ayah means that this Allahu is basically Isme Zat, God's personal name. This Allahu, when it enters into the heart of a person and the heart becomes awakened and enlightened, and this heart, when it becomes enlightened, this is basically the true representation of Allahu Nuru Samawati wa ma fil ard. So basically the heart of a devout believer is the true representation of Allahu Nuru Samawati wa ma fil ard. So basically the heart, the spiritual heart, and the heart of the devout believer, basically it is represented as a flask of glass in which the lamp is present, and this lamp is lighting up, and basically this lamp is Isme Zat, which is lighting up the heart of a devout believer. And this Isme Zat, which is present in the heart of the devout believer, it's generating this divine energy in him. So in this ayah, Allahu Nuru Samawati wa ma fil ard, Allahu is basically used for Isme Zat. So basically God is talking about Isme Zat Allahu in this ayah, which is lighting up the heart of a devout believer. And this heart is like a flask which is lighting up his whole body. And as you know that the first addressee of this ayah is Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, because Quran was revealed upon Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So the first addressee was Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, to whom God said that your heart is like an example of a flask which is lighting up the lamp of Isme Zat. So basically this is the true representation of Allahu Nuru Samawati wa ma fil ard. The heart of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the true example of Allahu Nuru Samawati wa ma fil ard. And then because we follow Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, so as followers of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we need to do what he did. So we need to follow. This is basically following the Sunnah. And the people who say that we follow Sunnah, now this is the time you need to follow Sunnah, because the heart of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was enlightened by God's personal name, Allahu, as said in Quran. So you need to light up your heart too with the Allahu, which generates divine energy in your heart, and then it becomes true representation of Allahu Nuru Samawati wa ma fil ard. So in order to become his follower, if you are a true follower and if you're following him with true spirit, you need to do the same. You need to follow him and you need to do what he did. So for this, you need to bring this divine energy in your heart. And how can you bring this divine energy in your heart? You need to bring Allahu in your heart, and through Allahu you can initiate your heart. And once your heart is initiated, your heart becomes like a flask which is lighting up
God's personal name, Allahu. So basically the presence of Isme Zat on the heart of the individual, an enlightened heart. So this enlightened heart is the true example and the true representation of Allahu Nur Samawati wa ma fil Ard. And this is what Quran said. So this is what present in Quran. And our interpretation of the Holy Quran is totally wrong, and we do wrong interpretations. So without the help of Sayyidi, we couldn't understand that what this actually means. So now that we know that Allahu Nuru Samawati wa ma fil Ard, basically Allahu is the Isme Zat which brings the divine light in the heart of the person. So basically the heart of the devout believer, firstly the heart of the Holy Prophet ﷺ, and then the heart of the devout believer is basically the true representation of Allahu Nur Samawati wa ma fil Ard. But this is for the earth. But if we talk about the skies, if we talk about the heavens, the presence of the divine light on the heavens, the presence of God in the form of the energy, in the form of the divine light on heavens, what is the interpretation of that? So basically, when our heart becomes enlightened, and when it's enlightened after 3 years of activation of the heart, when our heart becomes initiated and start generating this divine energy, our sub-spirits from heart are also extracted. And basically these sub-spirits, they have this tendency to go to the heavens, and they can go to the heavens. So basically when the sub-spirits are extracted from the heart, the spiritual heart, when the heart is initiated, so these sub-spirits, they can go to Alam-e Malakut and the realm of the angels. So basically this is the realm which our sub-spirits have the tendency to go to. So this is why God said in the Quran, Allahu Nuru Samawati, because it has a tendency to go to the skies, to the heavens. So when the sub-spirits leave the body and they go to the realm of the Malakut, the realm of the angels, there the hearts are present, and these hearts are basically flying like birds, and they are glowing from the divine energy. So this is why God said that Allahu Nuru Samawat in the Holy Quran. And about the earth, I just explained that how it's on the earth, the true representation of Allahu Nuru Samawati wal Ard. So basically we can understand that Allahu, this the mystical formula which when enters in our heart, this can generate this divine energy on this earth. And when the sub-spirits leave the body and go to the heavens, this is when they glow with the divine energy, and they fly like birds on heaven too. So the inside of you, your spiritual heart, has this tendency to go to the heavens. So why not get your heart initiated? Because once it's initiated, there are many things you can get, and these are all the perks of having your heart initiated. So basically when sub-spirits leave your body and they go to the higher realms, the esoteric realm, the realm of the angels, realm of the Malakut, so basically this is when this heart is flying all over this realm and glowing with the name of God. So this is when your heart becomes the true representation of Allahu Nuru Samawat. And on earth, whenever your heart is beating, like your heart beats 72 times per minute. So whenever your heart is beating, along with your heartbeats, Allah's name is also beating, God's name is also beating. Because when God's name is implanted in your heart, this mystical formula when enters in your heart, it's basically your heart becomes divine generator, because it starts producing this divine light. And every now and then the divine light is produced in your heart, and whenever your heart beats, God's name is also beating with it. How wonderful and how beautiful it is to have your heart always engaged in the remembrance of God, and your heart is always calling God's name. You have your heart initiated, as well as your sub-spirits are also there, and your sub-spirits leave the body and go to the higher realm, the realm of the Malakut.
this is when you become omnipresent. So you can say that this is one of the perks of being a Sufi, because you can be omnipresent, and you can be present on the earth with your body. You might be sleeping on your bed, and your sub-spirits, they leave your body and go to their respective realms. And this is how wonderful it is, and this is how beautiful it becomes for you. And you become omnipresent. You can be present here and there. So this is why the Sufi saints, they were present on the different places at the same time, and this is how they became omnipresent. And with your subtleties enlightened and your heart enlightened and your sub-spirits, you can also become omnipresent. So a devout believer whose heart is engaged in the invocation of God's name, the eternal remembrance of God's name, is the true explanation of the beginning ayah of the Surah Nur, because the devout believer whose heart was implanted with God's personal name, Isme Zat, by the spiritual mediator, what a spiritual mediator does is that he brings this mystical formula in the heart of a person, and when it starts producing this divine light, this divine energy, and his heart becomes the divine generator, the generator of the divine light. So his heart comes into an action, and it starts producing the huge amount of the divine energy. And this is what is mentioned in the hadith too. Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam said that Qalbi Mu'min Arshillah, Qalbi Mu'min Baitur Rabb. Spiritual heart is the throne of God, and spiritual heart is the house of God. But we need to understand this point here, that the other part of the hadith, that Qalbi Mu'min Baitur Rabb. So basically here's word Rabb is present, and Rabb means provider. So whoever provides spiritually can be Rabb. So that's why we can consider our spiritual mentor and spiritual mediator Rabb too. Indeed, God is the provider, but God provides through channels, like through messengers or through saints. So Sufi saints are basically the channels of God. And indeed, God is the provider, but the source is the Sufi sense. And what spiritual mentor or the Sufi sense? So basically, God is the sole provider, but there are the local providers too. And these local providers are the Sufi sense, and they connect you with God. So first in your heart, there's a place for your spiritual mediator too, and he lives there for the training purposes. And once your training is completed and you become totally pure and your spiritual heart becomes totally enlightened, only then God resides in your heart. So it's very important for a person who is progressing in the path of spirituality, who is becoming a Sufi, he must need to understand the significance of the spiritual heart. So there are two roles. First, you need to gain the knowledge of the Sufism. You need to understand what spirituality is. And once you're done understanding what spirituality is, then you should come into an action. And basically coming into an action is the practical way and the practical approach to practice spirituality. And this is what Sayyidi was talking about, that spirituality is not something that you can just gain knowledge about and sit at home. Yes, knowledge is important, but this knowledge we're talking about is not the stories of the Sufi saints. Rather, it's basically the knowledge, it's basically the road map, that how you should take steps in spirituality and how can you progress in spiritual path. So you need to first understand that which way you should go, and this is like a map that you need to follow in order to reach your destination. And once you know your destination, then you can practically act upon it. So first, you need to know the functions and the power of the spiritual heart in order to practice spirituality. So when your spiritual heart is activated, it acts like a walkie-talkie, and basically it connects you with God. Like when Prophet Adam, Hazrat Adam alayhi salam, was sent from the heavens to the earth by God, a wire of light was attached to him, through which he used to connect with God, through which he could talk to God, and through which God talked to him. And then for the progeny of Adam, when they were concerned, the people who were spiritual and the people who were good, they asked
Prophet Adam alayhi salam that what should we do? You have this wire of light attached to you, but what about us? We don't have any wire attached to us which can connect us to God. So what should we do? So God asked Prophet Adam to wait. And one day when Hazrat Jibreel alayhi salam came to him and he hugged him, and through this hug, Hazrat Jibreel alayhi salam transferred this power and made his heart enlightened, and this power was transferred to Prophet Adam alayhi salam. So basically, the enlightened heart, the spiritual power, and the knowledge of spirituality all along were transferred to Prophet Adam through this hug of Hazrat Jibreel alayhi salam to Prophet Adam. Then Prophet Adam alayhi salam, Hazrat Adam alayhi salam, told his progeny and told his children that this is the gift from God, and if you want to connect with God, you need to generate this divine light in your heart too, and you need to make your own wire. So Prophet Adam asked his progeny to do the loud chanting of God's name, to mention God's name, and when this chanting will reach God, and this mentioning of God's name will start mounting towards God, and soon the day will come when it will start reaching God, and once it reaches God, then you will connect to God, and this is how this connection could be built. So this was the first lesson of Sufism which was given by Adam to his children, and it is also mentioned in the Holy Quran, Faskuruni askurukum. You remember me and I will remember you. So how will God remember you? When you engage your heart in the eternal remembrance of God's name, and this divine light, this divine energy reaches God, and he receives that, and the connection has been made, then God will send the light in return, this divine light in return, and this is how God will remember you. So this is the true explanation of Faskuruni Askurukum given by Sayyidi. And Maulana Rumi also said that if you gain control over your heart, then this would be the greatest pilgrimage. And when your heart is enlightened, it's greater than hundreds and thousands of the Holy Kaaba. So the Holy Kaaba is so holy, and when your heart becomes enlightened and becomes engaged with the eternal remembrance of God, it becomes greater than hundreds and thousands of the Holy Kaaba. This is what Maulana Rumi said. And then he explained why. Because Kaaba is made up of bricks and sand, and the heart of the devout believer is created by God's light, the divine light. That's why it's greater than hundreds and thousands of the Holy Kaaba. When your heart is a spiritual heart and your sub-spirits are basically ready for the flight, so when they become so enlightened, so whenever you think and this thought of going to Alam-e-Malakut comes into your mind, your sub-spirits leave your body and go to this realm of Malakut. So this basically works like a remote control. You just think of it and you're there already. And without the spiritual heart and without gaining the mystical formula which makes your heart spiritual, there is no connection between you and God. And when your heart is not connected to God, how can your worships reach God? So you cannot become a devout believer, whether you're a Christian or Hindu or Muslim, if your heart is not engaged into the eternal remembrance of God, and your heart is not spiritual, because there's no connection present. And once your heart is awakened, it also acts like a divine communication tool, because whenever the thought comes into your mind or your heart, and your heart can confirm this thought, if your heartbeats become risen, then you can interpret that this is from God. And if after having a thought in your heart or in your mind, your heartbeats do not become risen, that means that this is not from God. So you can totally understand that whether your thoughts are from God or not, and your thoughts are divine or not, through this communication tool. So this is one of the perks of being a Sufi, or having your heart initiated. And once you're connected, you don't need any books. You don't need anything from the outside, because everything is coming from God. And what's coming from God to you, that is more authentic than books. So we have discussed today an ayah from Surah Nur, which is present in the Holy Quran. So thank you for being with me and listening to me. I hope you grow more in the path of spirituality. And on that note, I would like to end this conversation.
Thank you so much for being all ears. Gohar Office. गौरशाही मरहबा। वुमेन सूफ़ी कोर्स में सैदी जी ने फरमाया कि हम देखते हैं कि लोग आजकल ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि रूहानियत को मत अपनाओ, तसव्वुफ़ को मत अपनाओ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जंगल जाना पड़ेगा, और जंगल जाने के लिए आपको अपना घर बार, बीवी बच्चा, बहन भाई, माँ बाप, यानी कि अपनी पूरी फैमिली सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। फरमाया कि वो लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रूहानियत से मायूस हो चुके हैं, इस राह से वो मायूस हो चुके हैं, और वो मायूस इस वजह से हो चुके हैं क्योंकि उन्हें रूहानियत की और तसव्वुफ़ वगैरह की गलत तस्वीर दिखाई गई है, यानी कि उन्हें सही रास्ता नहीं बताया गया, वो इसलिए मायूस हो चुके हैं। फिर फरमाया कि जंगल जाने से होता क्या है। फरमाया कि जंगल जाने से ये होता है कि जंगल जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। आपको ये नहीं होता कि आपको बीवी बच्चों को देखना है, आपको उनके लिए कमाई करनी है, या आपको अब आपसे बीवी कुछ मांग रही है, आपको बीवी की फरमाइश पूरी करनी है, अब आपको बच्चों की फरमाइश पूरी करनी है। यानी कि जंगल में ये सब नहीं होता। और इसके बाद एक और जो इससे भी अच्छा काम होता है जंगल में, वो ये होता है कि जंगल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके सामने कोई इंसान नहीं होता, और जब कोई इंसान आपके पास होता ही नहीं है और वो गलत काम ही नहीं करता, तो जब कोई आपके सामने गलत काम नहीं करता तो आप उसके बारे में बात भी नहीं करते, और जब आप उस इंसान के बारे में बात नहीं करते तो ग़ीबत भी नहीं आप करते। यानी कि ग़ीबत तो तब हम करते हैं ना कि जब हमारे सामने कोई इंसान हो और वो कोई गलत काम कर रहा हो और हम उस पर बात करें उसकी पीठ पीछे, तो ये होती है ना ग़ीबत। तो लेकिन जंगल में तो हमारे सामने कोई नहीं होता, और जब हमारे सामने कोई होते ही नहीं है तो हम किसी की ग़ीबत भी नहीं करते, और वहाँ पर फिर ना हम ग़ीबत, ना बहतान, ना चुगली, कुछ भी नहीं हम वहाँ पर करते। तो फरमाया कि इसलिए वहाँ पर हम आराम से यानी कि अपना कल्ब पाक कर सकते हैं, अपने सूफ़ी मास्टर को ढूंढ सकते हैं। फिर फरमाया कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं, यानी कि अगर हम इन सारे गुनाहों में मुलव्विस हैं, जैसे ग़ीबत, चुगली, बहतान वगैरह, अगर हम इन सारे गुनाहों में मुलव्विस हैं तो क्या होता है, ये जो हमारे गुनाह होते हैं ये कीड़े बन जाते हैं, और कीड़ों की शक्ल में ये हमारी बॉडी के ऊपर रेंगना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हमारी जिल्द जो होती है उसके ऊपर ये रेंगने लग जाते हैं, और ये उस वक़्त तक रेंगते हैं हमारी बॉडी के ऊपर जब तक ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं चले जाते, और जब ये हमारी बॉडी, हमारी जिल्द के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद ये हमारे खून में शामिल हो जाते हैं, और फिर जब ये जरासीम यानी कि ये जो गुनाह होते हैं, इनके जो कीड़े बने हुए होते हैं, वो जब हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद हम इन गुनाहों के आदी हो जाते हैं। फिर उसके बाद फरमाया कि फिर ऐसा कोई इंसान जो इन गुनाहों का आदी हो चुका है, फिर जब हम उस इंसान से मिलते हैं और उससे गले मिलते हैं, और उसी यानी कि माहौल में, जिस माहौल में वो सांस ले रहा है उसी माहौल में हम भी सांस लेते हैं, तो फरमाया कि जब ऐसा होता है कि उसी माहौल में हम भी सांस लेते हैं तो फिर उसके गुनाहों के जो कीड़े होते हैं वो हमारे ऊपर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। फरमाया इसीलिए रूहानियत में कहा जाता है कि लोगों से डिस्टेंस रखो। यही वजह है कि तसव्वुफ़ में जो सूफ़ी बन रहे होते हैं, सूफिया जो होते हैं, उनको कहा जाता है कि जंगल जाओ। फिर फरमाया कि जब जंगल आप जाते हैं और आपने वहाँ जंगल में आप अपने कल्ब वगैरह को पाक करते हैं, और उसके बाद जब आप खुदा को पा लेते हैं और फिर जब आप जंगल से वापस आते हैं, तो फरमाया कि जब आप वहाँ से वापस आते हैं ना, फिर आप पर 360 तजल्लियात खुदा की तरफ से पड़ रही होती हैं। फरमाया फिर आप जब वापस यहाँ पर तशरीफ़ ले दुनिया में आ जाते हैं तो उस वक्त जो आपके ऊपर 360 तजल्लियात पड़ रही होती हैं
وہ آپ کو ان سارے گناہوں سے بچاتی ہیں، ان گناہوں کی کیڑوں سے محفوظ رکھتی ہیں، وہ آپ کی حفاظت کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ میں جنگل جا رہا ہوں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، اور تم ایسے کرنا، اپنا اور بچوں کا خیال رکھ لینا۔ فرمایا جب ایک آدمی ایسا کہتا ہے تو کوئی بھی یعنی کہ اس کے بارے میں غلط نہیں سوچتا، کسی کے مائنڈ میں کوئی غلط خیال وغیرہ نہیں آتا۔ تو لیکن اسی کے برعکس اگر ایک عورت ایسا کہتی ہے کہ میں جنگل جا رہی ہوں، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے میں جا رہی ہوں، اور آپ بچوں کا اور اپنا خیال رکھ لینا، تو فرمایا لوگ غلط سوچنے لگ جاتے ہیں، ان کے مائنڈ میں طرح طرح کے خیالات آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے تو ایک عورت بھی کر سکتی ہے۔ کیا صرف مردوں کا ہی خدا ہے، عورتوں کا نہیں؟ فرمایا عورتیں بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جن کے دل میں چنگاری ہوتی ہے نا، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے یعنی کہ اپنا سب کچھ خدا کے لیے چھوڑا، وہ وہی لوگ تھے جن کے اندر یہ یعنی کہ خدا کو ڈھونڈنے کی یعنی کہ خواہش یا چنگاری وہ ہوتی جن کے دل میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ جب تک بھی رہے وہ بے گھر تھے، انہوں نے کبھی شادی نہیں کی، کسی اور سے شادی نہیں کی انہوں نے، اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی۔ فرمایا کہ یعنی کہ گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ دینا خدا کو پانے کے لیے یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات فرمائی عیسائیت کے بارے میں۔ فرمایا کہ عیسائیت میں یعنی کہ جیسے جو لوگ خدا کو پانے کے لیے، روحانیت کو اپنانے کے لیے جو لوگ گھر بار سب کو یعنی کہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی شادی نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ جیسے اب میں نے بھی نارملی یہاں پر دیکھا ہے چرچ وغیرہ میں کہ جو فادر اور مدر ہوتے ہیں چرچ وغیرہ کے، انہوں نے شادی نہیں کی ہوتی، ان کا کوئی پریوار وغیرہ نہیں ہوتا، وہ صرف وہیں پر رہتے ہیں، خدا کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آئی تھنک پنڈت وغیرہ میں ہندوؤں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو پنڈت ہوتے ہیں وہ بھی شادی نہیں کرتے۔ تو یعنی کہ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یعنی کہ اس چیز کے لیے اپنے گھر بار وغیرہ کو چھوڑ دینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اگر جنگل جا کر خود اپنے قلب وغیرہ کو پاک صاف کرنے کے بعد اگر آپ کو خدا مل جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے آپ کے لیے، یعنی کہ یہ آپ یعنی کہ اس کے برابر پھر کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی فیملی، دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ پھر نہیں کر سکتی اگر آپ کو خدا مل جاتا ہے ان سب چیزوں کے بعد۔ پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ حضور پاک جب آئے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے جو ہے روحانیت کو خرید لیا تھا حضور پاک نے آ کر، اور فرمایا کہ روحانیت میں یعنی کہ اس چیز میں مزید ترقی تب ہوئی جب غوث پاک یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب دنیا میں آئے تب اس میں مزید ترقی ہوئی۔ لیکن اب اس دور میں سرکار گوہر شاہی کی اتنی کرم نوازی ہے کہ ہمیں روحانیت کو اپنانے کے لیے یعنی کہ صوفی بننے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جنگل جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر بار فیملی کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر پر بیٹھے اپنے یعنی کہ گھر کی آسائشوں میں بیٹھے دنیا کی آسائشوں میں رہ کر ہم خدا کو پا سکتے ہیں، ہم اپنا صوفی ماسٹر ڈھونڈ سکتے ہیں، ہم صوفی بن سکتے ہیں، ہم اپنے اندر کی روحوں کو بیدار کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اس دنیا میں رہ کر۔ اور یہ اگر ممکن ہوا ہے تو یہ صرف اور صرف سرکار گوہر شاہی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ دور نصیب ہوا، ہمیں سرکار کی نسبت نصیب ہوئی، ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ اس دنیا میں رہ کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو اب جنگل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ صرف آپ کو یعنی کہ صرف آپ کو کچھ چیزوں سے کسی حد تک یعنی کہ پرہیز کرنا ہوگا، اگر آپ وہ کر لیں گے تو پھر آپ صوفی بن جائیں گے۔ پھر ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے کہ سیدی نے فرمایا تھا
کہ اگر آپ یہ لیکچر صرف سنتے رہتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے تو پھر یہ لیکچر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح ایک مثال ہے کہ جیسے ایک بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کی ٹیچر کا کام کیا ہے؟ ٹیچر کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں آئے، بچوں کو سبق پڑھائے اور چلی جائے۔ اس کے بعد باقی کا جو کام ہوتا ہے وہ بچے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر بچہ اپنا سبق یاد کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ ایگزامز میں پاس ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنا ٹیسٹ، اپنا سبق وغیرہ یاد نہیں کرتا جو ٹیچر اس کو دیتی ہے تو وہ ایگزامز میں فیل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہے، اگر ہم ڈیلی سعیدی کی اسپیچز وغیرہ سنتے ہیں، صرف سنتے ہی رہتے ہیں، جو وہ فرماتے ہیں ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں جو سعیدی فرما رہے ہیں، جو بھی وہ فرما رہے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم جب ان کی باتوں پر، ان کے فرمان پر عمل کریں گے تبھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ اسکول کا سبق نہیں یاد کرتا تو وہ ایگزامز میں فیل ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح۔ گوہر شاہی مرحبا۔ گور شاہی مرحبا۔ گور شاہی مرحبا۔ بزم میری میں آپ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ حاضر ہیں، شیخ غفور صاحب اور خادم سید نعیم شاہ، اور آپ کے لیے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی اور پھر سیدی نے بھی ظاہر اس پہ بڑا اچھا تفصیل سے سمجھایا کہ کل یہ بات ہوئی تھی کہ امام مہدی کی جو تعلیم ہے وہ لطائف کی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ لطائف کی تعلیم سے آگے کی تعلیم ہے، کیونکہ اسپریچول ایولیوشن کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے حضرت آدم قلب کی تعلیم لے کر آئے، اگلا جب مرسل آیا وہ اس سے اگلے لطیفے کی تعلیم لایا، پھر اگلا مرسل اس سے آگے کی تعلیم لایا۔ اب جب ساتوں لطائف کی تعلیم آ گئی تو اب اگر امام مہدی آئیں گے تو ظاہر ہے اس سے کوئی آگے کا ہی علم لائیں گے نا۔ پچھلے علم کو اگر استعمال کرنا ہے تو پھر ان کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پچھلا علم جو ہے وہ یہ بزرگان دین نے بھی جو ہے اس کو آرام سے تقسیم کیا ہے۔ تو امام مہدی کا جو ہے وہ تعلیم اس سے آگے کی ہے۔ اب بات اس دن بھی یہی ہوئی تھی کہ پھر یہ لطائف پہ اتنا زور کیوں ہے، اتنی بات کیوں کی جاتی ہے، تو اس کی شاید یہی وجہ ہے، جو میرا گمان تو یہ کہتا ہے کہ کیونکہ وہ جو تعلیم آگے کی ہے اس کا کوئی ریفرنس ہے نہیں، اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے یا ایمان نہ آئے، تو ایمان قائم کرنے کے لیے پہلے اس رستے سے شاید گزارا گیا ہے کہ ذکر قلب دیا گیا، انسان دیکھتا ہے کہ بھئی میرے اندر سے جو ہے وہ اللہ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو عام بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جادو تو ہو نہیں سکتا، کہ جادو سے اللہ کا نام نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ کا نام اندر شروع ہو جائے تو جادو بھی ہو تو یہ کیا کہنا ہے ایسے جادو کا۔ بہرحال تو یہ اس سے انسان کا ایک تو ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ ادھر دل کی دھڑکن ہوتی ہے تو پھر بھی تھوڑا تھوڑا انسان کو رہتا ہے کہ یہ میرا دل ذکر کر رہا ہے یا ویسے ہی دھڑک رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دھڑکن تو موجود ہوتی ہے، لیکن جب دوسرا لطیفہ چلتا ہے تو پھر انسان کو جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی میں بھائی یہاں تو کوئی دل ہے ہی نہیں سیدھے ہاتھ کی طرف، یہاں دھڑکن کیسے ہو رہی ہے اور میرے جسم میں دو دھڑکنیں کیوں ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طرح ظاہر ہے وہ اگر لطائف آگے چلتے رہیں تو دھڑکنیں اسی طرح بڑھتی جاتی ہیں، تو اس سے ہوتا یہ کہ انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا ریفرنس بھی ہے، کیونکہ اولیاء کی کتابوں میں یہ تعلیم موجود ہے۔ ذکر قلب تو ظاہر بہت زیادہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، جو بھی تصوف سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے، جو بزرگان دین سے وابستہ رہے ہیں ماضی میں تو ان کو یہ پتہ ہی ہے، تو تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہاں جی یہ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ ذکر قلب چلنے کے بعد
میرے اندر تبدیلی آ گئی ہے. یعنی کسی نے مجھے سمجھایا نہیں ہے، کوئی مجھے پرسو نہیں کر رہا، کوئی سمجھا نہیں رہا مجھے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر جو ہے وہ خود بخود ہی تبدیلی آ رہی ہے. اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، گناہوں سے میں دور ہو رہا ہوں. حالانکہ شریعت کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ یعنی جب کوئی آپ کو جو ہے وہ سمجھاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، ڈراتا ہے، تو خوف سے پھر آپ کے اندر تھوڑی یعنی تبدیلی تو نہیں کہہ سکیں گے اس کو، انسان دبا دیتا ہے اپنے یعنی ان چیزوں کو. لیکن یہ روحانی رستہ ایسا ہے کہ اس میں آپ یعنی اپنی برائیوں کو دبا نہیں رہے، بلکہ وہ برائیاں خود بخود ہی ختم ہو رہی ہیں، ان سے رجحان ختم ہو رہا ہے. کیونکہ اندر جو ہے وہ نار کا نظام آہستہ آہستہ ختم ہو کے نور کا نظام آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ایویڈنس ہوتی ہیں، انسان اس سے پریکٹیکلی عملی طور پہ گزرتا ہے تو پھر یقین آ جاتا ہے کہ رستہ صحیح ہے میرا. پھر اگر اس کو بتایا جائے کہ جی اس سے آگے بھی کوئی تعلیم ہے تو شاید اس کو یعنی جلدی یقین آ جائے گا. شاید اسی لیے یہ رستہ اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ یعنی یہ اور لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ یہ لطائف کی تعلیم دی تو جا رہی ہے، لیکن ان اصولوں پہ نہیں دی جا رہی جن اصولوں پہ ماضی میں اولیاء نے حاصل کی ہے. جس طرح کہ ہم بات بار بار کرتے ہیں کہ یعنی تزکیہ نفس سے پہلے ذکر قلب کا ملنا امپاسبل تھا. یعنی آپ پہلے تو تزکیہ نفس کریں تو اس کے بعد ذکر قلب ملے گا. اب جو ہے وہ شرطی ختم کر دی گئی ہے. نہ صرف جو ہے وہ تزکیہ نفس نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے لدا ہوا ہے، صبح سے شام حرام کھایا ہوا ہے. یعنی کئی جگہوں پہ تو انسان ایسا مجبور ہے کہ اس کا قصور بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ماں باپ نے یعنی غلط رزق کھلایا ہے، وہ رشوت خور رہے یا حرام کماتے رہے، اولاد ظاہر اگر وہی کھاتی رہی تو وہ حرامی کہلائے گا نا. اب اس کا قصور تو نہیں ہے، لیکن ماضی میں یہ رہا ہے، چاہے آپ نے اپنے ارادے سے کھایا ہو یا کسی اور نے کھلایا ہو، حرام جب اندر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ نور اتر نہیں سکتا. نور کے نظام کو اندر اتارنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. یعنی اگر انسان کا اندر یعنی یہ حرام بھرا ہوا ہو تو، جس طرح غوث پاک کا بھی آپ کو قول بتایا تھا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی تیرے اگر اندر ہے تو تجھے ذکر قلب نہیں مل سکتا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں، جب حرام اندر ہو تو پھر یہ نور کے نظام کو اندر داخل کرنا ناممکن ہی ہے. ان ولیوں کے لیے تو یہ ناممکن ہی تھا نا. لیکن آپ یہاں دیکھیں وہ سارے اصول ختم ہو گئے، اور یہ جو اور پھر لطائف کی یعنی ذکر بھی اتنی تیزی سے ملتے ہیں. ایک لطیفے کا ذکر لیا، اس کے بعد ٹھک سے جو دوسرا بھی چلنا شروع ہو گیا، تیسرا بھی شروع ہو گیا. ایسا تھوڑی ہوتا تھا. سب لطائف کی الگ الگ تعلیم لینی پڑتی تھی. یہاں تو سرکار کا فرمان ہے، ایک لطیفے کی قلب کی بھی اگر تم نے یعنی لے لیا تو یہ اکیلا لطیفہ ہی سب کو منور کر دے گا، کیونکہ جو اس میں ذات اللہ ملا ہے یہ بھی مختلف ہے. بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امام مہدی کی جو تعلیم ہے وہ اس سے آگے کی تعلیم ہے. اب وہ یعنی یہی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات کہ یعنی جس طرح یعنی آپ کا امام مہدی سے حقیقت میں تو تعلق ہوگا ہی تب جب آپ کے پاس ان کی تعلیم ہوگی. اگر یعنی اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور حضور پاک کی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس کو امتی تو نہیں کہہ سکتے. وہ کہتا رہے اپنے آپ کو. لطیفہ اخفا کی تعلیم جو ہے وہ یعنی حضور پاک کے یعنی منصب نبوت میں شامل تھی، یعنی اس کی تعلیم شامل تھی. لطیفہ انا کی جو تعلیم تھی وہ شامل نہیں تھی یعنی منصب نبوت میں. وہ الگ سے اضافی طور پہ اللہ نے بطور محبوب ان کو دی تھی. لیکن لطیفہ اخفا کی تعلیم جو ہے وہ نبوت کا حصہ تھا. تو اگر آپ یعنی ان کے امتی ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ لطیفہ اخفا کی تعلیم ہونی چاہیے. لطیفہ اخفا کی تعلیم ہوگی تو کہہ سکیں گے کہ ہاں جی اس کا یعنی حضور پاک سے تعلق ہے. آپ کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے تو حضور پاک سے تعلق بھی نہیں ہے. اسی طرح اگر امام مہدی کی تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا امام مہدی سے تعلق ہے. تو یعنی یہ تعلیم ملنی ہے، سب کو ملنی ہے، اور اسی کے بعد ہی ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں جی واقعی میں جو ہے وہ ہمارا امام مہدی سے تعلق ہے، کیونکہ ان کی تعلیم ہمارے پاس ہے. اب یہ لطائف کی تعلیم امام مہدی کی تعلیم ہے نہیں. یہ شاید ہمارا ایمان اور عقیدہ پختہ کرنے کے لیے جو ہے وہ دی گئی ہے. اور انسان دیکھ بھی رہا ہے کہ یعنی واقعی میں ہاں جو لطائف چل رہے ہیں، اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، یعنی اور بہت یعنی اللہ کی محبت میں خود بخود ہی اضافہ ہو رہا ہے. انسان کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتا ہے اللہ کی یاد میں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. انسان سوچتا ہے پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا، کیونکہ یعنی یہ محبت کی نشانی ہے کہ انسان جو ہے وہ
اپنے محبوب کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے، کبھی کبھی اگر اس کی یاد آئے تو پھر خود بخود ہی آنسو نکل آتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس دور میں تو یعنی ہر مذہب والا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ جی ہم حضور پاک سے محبت کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ جی ہم حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، زبانی جمع خرچ یعنی کہہ دینے سے آپ کو محبت ہو نہیں جاتی۔ محبت ایک پورا جذبہ ہے، اس کا انسان کے اوپر اظہار بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر اظہار نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے اور بچہ کسی دور دراز ملک میں رہتا ہو، آپ سے ملاقات نہ ہوئی ہو، بہت سال بیت گئے ہوں، تو کیسے خود بخود ہی جو ہے ماں کے یا باپ کے آنکھوں میں اس کو یاد کر کے آنسو آ جاتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہوا اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ وہ کیوں روتے ہیں؟ وہ ایک یہ یعنی محبت کا جذبہ ہے جو رلاتا ہے۔ تو اسی طرح رب کے لیے بھی یہی جذبہ آنا چاہیے نا۔ رب کے لیے کبھی بھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو اس کا مطلب وہ دعویٰ جھوٹا ہی ہے۔ لیکن جب اس رستے پہ چلتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ واقعی میں وہ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام مہدی کی جو تعلیم ہے وہ اس سے آگے کی تعلیم ہے، اور ہم کو ذہن اپنا اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ اس سے آگے کی تعلیم بھی ملنی ہے۔ اور یہی یعنی ہماری خوش قسمتی ہے، یعنی ایک طرح سے کہ ہم امام مہدی کے دور میں آئے ہیں، کیونکہ یہ چیز اس سے یعنی آج سے پہلے جو انسان آئے ان کو یہ چیز میسر تھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ہم اس دور میں آئے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، امام مہدی کے دور میں آئے، لہٰذا ان کے فیض سے یعنی ہم فائدہ لے سکیں گے۔ پھر اسی طرح ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کل کے، یعنی سیدی کا فرمان ہے کہ راز ارد گرد جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، لیکن تم کو یعنی اس کا شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ یعنی کل اس دن ہم نے یہ بتایا تھا کہ انسان غور سے بیٹھے، اٹینٹو جو ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو غور کرنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی ان کو الگ الگ ہم کریں تو ایک تو بات یہ کہ آپ کو اصول جو بتائے جاتے ہیں، کسوٹی بتائی جاتی ہے، یعنی مرشد جو ہے کچھ چیزیں ایکسپلین کرتا ہے، بہت تفصیل سے ایکسپلین کرتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، یعنی آپ کو ایک کسوٹی دے دیتا ہے، ایک یعنی پیمانہ دے دیتا ہے کہ اس پہ رکھ کے اب آپ خود بھی کچھ چیزیں ایکسپلور کرو۔ اگر وہ آپ ایکسپلور نہیں کریں گے، وہ کسوٹی استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جائیں گے۔ میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ انگوٹھی یعنی وہ مرشد نے انگوٹھی دی، انگوٹھی کے اندر سے جب اس نے دیکھا تو یعنی منظر بالکل ہی مختلف نظر آیا۔ اسی طرح یہ کسوٹیاں ہیں، یہ اصول ہیں، اگر ان کو اندر سے یعنی یہ سمجھ لیے ایک انگوٹھی ہیں، ان کسوٹیوں کو اپلائی کر کے اس کے تھرو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو مختلف نظر آئیں گی۔ تو یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ یعنی ان کسوٹیوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غور کرنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتی، ان کا تعلق جو ہے وہ شعور سے ہے، یعنی بغیر یعنی اگر آپ کے پاس شعور نہیں ہے تو پھر اگر آپ کو یعنی اشارہ بھی کوئی دیا جائے، کیونکہ کئی باتیں روحانیت میں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھائے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ناممکن ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں مرشد جو لپیٹ کے یعنی ایک راز کی صورت میں یا ایک ہنٹ کی صورت میں جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے، وہ ہنٹ ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہے، وہ تب سمجھ میں آتی ہے جب آپ کے اندر شعور ہو، اگر شعور نہیں ہو تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر شعور مل جائے تو وہ جو پہلی ہے نا وہ پوری کی پوری انسان کے آگے کھل جاتی ہے، یعنی انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی اگر وہ یعنی ایک بھی اشارہ مرشد دے تو وہ پوری کی پوری پہلی ایک دم سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر آدمی جو ہے وہ کڑی سے کڑی ملاتا ہوا جو ہے نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ یعنی شعور کے لیے ہم کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ یعنی مالک ہم کو شعور عطا فرمائے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو بغیر شعور کے جو ہے وہ آپ کو یعنی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور جب شعور مل جائے گا، باتیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر اس سے پھر ایک فائدہ تو یہ بھی ہوگا کہ انسان کا گمان بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم کو یہ شعور ابھی ہے ہی نہیں کہ ہم کہاں بیٹھتے ہیں، بالکل کس ذات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہم سے مخاطب ہے، اور ہم یعنی انہی باتوں پہ یعنی سمجھ رہے ہیں، یعنی ظاہری حساب سے واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ظاہر یعنی روحانیت ہے، اس میں آپ ظاہر کے قوانین اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور پھر میں نے آپ کو اس دن یہ بھی مثال دی تھی کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک تو فرمان ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں، وہ حق ہے، بالکل حق ہے، وہ ظاہر مرشد جو کہہ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ یعنی میں ایک مثال دوں کہ آپ کا کوئی دوست ہو
اور وہ کہے کہ میں ایک بہت ہی غریب انسان ہوں، یہ اس کا بیان ہے کہ میں بہت غریب ہوں، لیکن آپ جب اس کے ساتھ رہیں تو آپ کو نظر آئے کہ بھائی یہ برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل سے کم میں کھانا کھاتا نہیں ہے، ہزاروں روپے یہ جو ہے وہ بخشش میں لوٹا دیتا ہے، تو پھر آپ کیا سوچیں گے کہ یہ غریب ہے یا کچھ اور سوچیں گے؟ کیونکہ کہہ وہ یہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں، ہو سکتا ہے وہ عاجزی میں کہہ رہا ہو یا کسی اور وجہ سے کہہ رہا ہو، لیکن اگر آپ نے عمل جب دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو بالکل اس کے برخلاف ہے، تو پھر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ غریب نہیں ہے، کسی وجہ سے شاید کہہ رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے آپ کو آزمانے کے لیے کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ عاجزی میں کہہ رہا ہو، پتہ نہیں کیا، لیکن حقیقت جو ہے وہ مختلف ہے۔ لیکن اگر کوئی اندھا ہے، کوئی اتنا بیوقوف ہے کہ 10 سال اس دوست کے ساتھ گزار کے وہ دیکھے کہ اس کا لائف اسٹائل جو ہے وہ کروڑ پتیوں جیسا ہے، لیکن 10 سال اس کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی وہ یہی سمجھے کہ یہ میرا دوست جو ہے یہ غریب ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے اپنی زبان سے کہ میں غریب ہوں، تو یہاں آ کے جو ہے نا وہ پھر انسان کی اندر کی جہالت باہر آ جاتی ہے، کیا آپ اتنے جاہل ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کر کیا رہا ہے؟ تو یہی فارمولہ جو ہے یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مالک کیا فرما رہے ہیں وہ بھی حق ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ غیبت سے پہلے کا جو دور تھا وہ ایک تعارفی دور تھا، اگر اس کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے، میں اپنے جو تجربے کے حساب سے بات کرتا ہوں تو یہ مجھے جو نظر آتا ہے وہ ایک تعارفی دور تھا، وہ امام مہدی کا دور تھا ہی نہیں، کیونکہ امام مہدی کی تعلیم شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت سرکار کی آپ جتنے بھی ویڈیوز دیکھیں اس میں سارا کا سارا جو ہے وہ لطائف کی تعلیم ہے، لطائف کا، ذکر قلب کا اور ان سب چیزوں کا۔ تو امام مہدی اور اس وقت اور سرکار کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہم تمہیں نہ اللہ کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم نہ تمہیں جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم تمہیں امام مہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی مطلب پتہ چلتا ہے کہ وہ تیاری تھی، امام مہدی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو غیبت سے پہلے امام مہدی کی آمد تو ہوئی نہیں ہے، امام مہدی کے وہ جثہ مبارک اور باطنی وجود تھے جو تیاری کے لیے آئے، میدان بنانے کے لیے، ایک ٹیم بنانے کے لیے اور ایک ماحول بنانے کے لیے وہ بنایا، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ آدمی یہ بھی دیکھے کہ قول کے بعد عمل بھی کیا ہے۔ میں نے آپ کو سرکار کے حوالے سے بھی مثال دی تھی کہ سرکار بھی اس طرح عاجزی میں کبھی کبھی فرماتے تھے کہ ہم تو ان ولیوں کے خادم ہیں، ہم تو غوث پاک کے غلام ہیں، اس طرح کی بھی باتیں سرکار نے کئی دفعہ فرمائی۔ اب یہ ہوا قول کہ جی ہم تو غوث پاک کے ادنا سے غلام ہیں، یہ قول ہو گیا۔ اور عمل جب ہم نے دیکھا تو گناہ گار لوگ آ رہے ہیں اور آتے کے ساتھ ہی ان کا جو ذکر قلب دھڑا دھڑ چلے جا رہا ہے۔ تو جو غوث پاک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر حرام کا ایک بھی لقمہ ہے تو میں تیرا ذکر قلب تجھے دے نہیں سکتا، چلانے کی بات تو انہوں نے کی نہیں، دے نہیں سکتا۔ تو یہاں جو ہے وہ گناہ گار جو ہے وہ آئے رہے ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہے ان کے ذکر قلب چلے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ کیا یقین رکھیں گے کہ میں جی ادنا سا غلام ہوں یا ادنا سا خادم ہوں، وہ بات دیکھیں گے یا عمل دیکھیں گے کہ عمل کیا کر رہے ہیں کہ غوث پاک جہاں انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ جی حرام کا لقمہ ہے تیرے اندر تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ انہوں نے جو اس سے آگے کی کر دی۔ یہی بات آج بھی صادق ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ روحانیت میں ہر چیز کھول کے نہیں بتائی جاتی۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، میں بار بار ان باتوں کو دہراتا ہوں کہ روحانیت میں ہر چیز کھل کے نہیں بتائی جاتی، آپ کو ایک اشارہ دے دیا جاتا ہے، ایک ہنٹ دے دی جاتی ہے اور ایک اصول بتا دیا جاتا ہے۔ اب اس اصول کو اپلائی کر کے جو ہے نا اس پہلی کو آپ سلجھائیں، تب آپ کو معاملات سمجھ میں آئیں گے۔ بہت سے معاملات آپ کو خود سمجھنے ہیں، اور خود کب سمجھیں گے؟ جب شعور آئے گا۔ شعور کے لیے پھر وہی ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اسی بارگاہ میں انسان دعا تو کر سکتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ شعور عطا فرمائے، اور میرے قلب کو، دماغ کو، سب کو کھول دیں، تاکہ جو کچھ یہاں بیان ہو رہا ہے وہ میری کما حقہ جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ یہ سمجھ میں آئے گا تو پھر جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں، میں نے جس طرح کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو مختلف نظر آئیں گی۔ جس طرح اس واقعے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس مرید کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ولیہ جو ہے ننگے تن گھوم رہی ہے بازار میں بے فکر ہو کے، لیکن ایک شخص کو یہ صرف دیکھتی ہے، بزرگ جو اس کے مرشد تھے ان کو دیکھ کر سمٹ جاتی ہے
باقی کسی کے پہ جو ہے نا اس کا اثر ہی نہیں ہوتا، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن انگوٹھی سے جب اس نے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ یہ سارے کے سارے جانور ہیں اس کے نزدیک، تو جانوروں سے وہ پردہ کرتی نہیں تھی. شاہ عبدالعزیز جو ان کو انسان نظر آتے تھے تو ان کو دیکھ کر وہ سمٹ جاتی تھی. تو یعنی اس کو یعنی بالکل ہی الگ منظر نظر آیا، یعنی حالات اس کو بالکل تبدیل نظر آئے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ابھی آپ کو ان آنکھوں سے جو نظر آ رہی ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. سیدی جو بیان فرما رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے. پھر جب آپ وہ اصول اور وہ اپلائی کریں گے اور شعور ملے گا، دعا کریں گے، شعور عطا ہو گیا، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں مختلف ملیں گی. تو یہ یعنی میں سب سے کہوں گا کہ روحانیت میں آپ ہیں تو روحانی قوانین کو بھی سمجھیں اور یعنی شعور کی دعا بھی مانگیں، بالکل اور جو یہاں ہو رہا ہے اس پہ بھی غور کریں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں یعنی نارمل سمجھ کے، لیکن اگنور کرنے والی باتیں نہیں ہیں. اگنور کیا تو پھر آپ یعنی بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. بالکل کیوں نہیں بھائی؟ یہ بالکل بہت ضروری ہے کہ جو یہ بات پہلے بھی میں نے بھی عرض کیا، اور یہ جو پرانا کلیہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیشہ یہ دعا مانگیں ان سے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان کو ان کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے. وہ جو کچھ فرما رہے ہیں سیدی وہ ہمیں سمجھنے کی ہمیں توفیق دیں، ہمیں وہ شعور عطا فرمائے. اور دوسرے یہ کہ جب بیٹھے ہوں، جب گفتگو سن رہے ہوں، تو اس گفتگو میں جو آپ کے پاس اپنے پہلے سے پیمانے موجود ہیں چیزوں کو جانچنے کے، سمجھنے کے، اور ان کے ریفرنسز موجود ہیں، تو وہ ان سے اپنے دماغ کو خالی کر کے بیٹھیں. اگر آپ نے انہی چیزوں میں اگر آپ نے پھنسے رہیں گے تو آپ کا دماغ میں اور آپ کے قلب میں یہ چیزیں جو ہیں ٹکراتی رہیں گی کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا تھا اور اب ہم یہ سن رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کو وہ علم جو آپ کے پاس ہے، جو علم ہے بھی نہیں، وہ غلط انفارمیشن وہ بھی زائل نہیں ہوگی، اور یہ صحیح والا جو ہے اس علم کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ آپس میں دونوں میں کشمکش جاری رہے گی آپ کے دماغ میں بھی، اور بالکل دونوں علوم کا بھی تضاد رہے گا. تو ایسی صورت میں جب آپ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، یہاں آپ لوگ سننے آتے ہیں اس محفل کو، اور جو لوگ بھی آپ کے ساتھ اگر نئے بھی آتے ہیں تو ان کو بھی یہ بات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی اللہ والے کی محفل میں جائیں تو اپنی عقل کو، اپنے علم کو اپنے جوتوں کے ساتھ جب جوتے اتارتے ہیں وہیں اتار کر رکھ دیں. تب آپ اپنا دماغ خالی کر کے جائیں گے، تب آپ کا کاسہ خالی ہوگا، آپ کا برتن خالی ہوگا، تب وہ اس میں کچھ ڈالے گا. اگر آپ کا برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہے اور آپ کو، تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی اس کو سمجھنے کی، تو پھر آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو ایک چیز تو یہ کہ یہ ہمیشہ ان کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا کریں، اس کا شعور بھی عطا فرمائیں ساتھ ساتھ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب جائیں تو اپنے طور پہ یہ کوشش کریں کہ وہ جو پیمانے، وہ جو علم آپ کے پاس آپ کے ماں باپ نے آپ کے مدرسوں میں اور آپ کے ماحول سے ملا ہے یا اسکولوں کالجوں سے ملا ہے، تو اس علم کو بھی ایک طرف رکھ دیں، پہلے ان کو سن لیں اور پھر اس علم کو ان کی علم میں اس میں جو ہے پھر دیکھیں کہ کون سا زیادہ بہتر ہے. اگر اس علم کے پیمانے میں اس کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ خالی اور کھوکھلا اور بے بنیاد نظر آئے گا. تو آپ پر جو علم کا پیمانہ ہونا چاہیے وہ پیمانہ وہ ہونا چاہیے جو کسی ولی نے، کسی مرشد نے، یا ان محفلوں سے جو آپ کو مل رہا ہے، اس پیمانے میں جب آپ دیکھیں گے نا تو وہ علم جو آپ کو پہلے ملا ہے وہ آپ کو وہ بے معنی نظر آئے گا، اور وہ کہیں گے ہم اب تک کہاں بھٹک رہتے ہیں، اس علم کے پیچھے ہم نے اپنی ساری زندگی گزار دی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. اور جیسے کہ ابھی ابتدا میں آپ نے کہا تھا کہ امام مہدی کی جو تعلیمات ہوں گی وہ آگے کی تعلیمات ہیں، ان تمام جو یہ روحانیت سے بہت آگے کی بات ہے. اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ چونکہ وہ تعلیمات جو ہیں وہ روحانی ہیں، وہ نورانی تعلیمات ہیں، اور نورانی تعلیمات کو آپ کے اندر جذب ہونے کے لیے آپ کے شعور میں پختہ ہونے کے، یعنی آپ پر جو دل پر جو فقہ ہے اس کی قرآن کی فقہ جو ہے آپ پر جو آتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب منور ہو. اگر آپ کا قلب منور نہیں ہوگا تو وہ جو فقہ ہے، وہ فقہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور فقہ جو ہے وہ آپ کے قلب پر جو ہے وہ آتی ہے. تو اس لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ ایک بنیادی تعلیم ہے،
اور ایک آپ کو جو قلب کی تعلیم، قلب کو منور کرنے کی، ذکر اللہ سے پہلے بھی بتایا کہ ذکر اللہ جو ہے وہ ایک صابن کا کام کرتا ہے، اور وہ آپ کے جو آپ کے اندر جو گند ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، جب وہ صاف ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے، تب وہ نورانی تعلیمات جو ہیں، جو یعنی قرآن میں بھی نور ہے، لیکن لوگ دیکھنا یہ قرآن پڑھ کے بھٹک جاتے ہیں، یہ قرآن پڑھ کے جو ہے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ان کے قلوب جو ہیں وہ منور نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں لیا، اور ان کے قلوب جاری نہیں ہے، تو وہ جاری نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں اس کا نور ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اپنی جگہ نور موجود ہے، تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ تعلیمات یہاں لیں گے یا کسی مرشد سے، اگر آپ کا قلب جو ہے وہ نور سے خالی ہے، اور اگر نور جو جاری نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تعلیمات نہ ہی آپ کی سمجھ میں آئیں گی، اور نہ ہی وہ بیکار ہو جائیں گی، وہ آپ کا بیٹھنا بھی بیکار، وہ تعلیمات تو اپنی جگہ موجود ہوں گی نورانی، لیکن آپ کے لیے وہ بیکار ہو جائیں گی اور وہ ضائع بھی ہو جائیں گی۔ تو اس وقت سے آپ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اور اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب منور ہو، اور اسی لیے یہ بنیادی تعلیمات جو ہیں آپ کو دی جا رہی ہیں، تاکہ آپ کا قلب منور ہو، تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں جو امام مہدی کا جو علم ہے وہ جب آئے تو اس میں جو ہے یہ جو شریعت کا علم ہے وہ ٹکرائے نہیں، بلکہ وہ شریعت کے ساتھ اس کا جو نور ہے وہ آپ کے اندر آ جائے، اور وہ تعلیمات آپ کو اللہ تعالی تک رسائی میں مدد کرے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل۔ یہ یعنی جس طرح میں نے آپ سے پھر دہراؤں گا کہ ان باتوں پہ جو ہے وہ جو محفلیں یہاں ہوتی ہیں، یعنی سیدی کا فرمان ہے کہ یہاں ارد گرد راز بکھرے ہوئے ہیں، بالکل بکھرے ہوئے ہیں، صرف شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، اور سمجھ میں آئیں گے تو پھر وہی بات کہ پھر ہو سکتا ہے گمان بھی تبدیل ہو جائے، گمان تبدیل ہوگا تو پھر وہی بات ہے کہ سارا تعلق جو ہے وہ گمان کا ہے۔ روحانیت میں جو ہے وہ آپ کو جو فیض ملتا ہے وہ گمان کے مطابق ملتا ہے، یعنی پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ گمان جو ہے وہ ایک تار کی مانند ہے، جتنا بڑا گمان ہوگا، جتنا زیادہ گمان آپ کا ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کو فیض ملے گا۔ تو پھر جب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے یعنی کون بیٹھا ہوا ہے، یعنی پہلے بھی ایک میں نے مثال دی تھی کہ اگر میں قرض لینے جاتا ہوں نئی بھائی سے، اور کوئی مجھے یہ بتاتا ہے کہ جی یہ لکھ پتی ہیں، تو میری توقعات جو ہے وہ اسی حساب سے ہوں گی کہ بھائی ان سے کوئی 1-8 لاکھ میں قرض لے لوں گا۔ لیکن اگر کوئی مجھے یہ بتا دے جانے سے پہلے کہ بھائی یہ جو ہے وہ کروڑ پتی ہے، تو پھر وہ توقعات جو ہے اور بڑھ جائیں گی۔ پھر اسی طرح کوئی بتائے کہ یہ جی کھرب پتی ہیں، تو پھر یعنی جتنا آپ کا یعنی گمان ہوگا تو اسی حساب سے آپ ایکسپیکٹیشن کریں گے، تو جیسی آپ کی ایکسپیکٹیشن اور گمان ہوگا ویسا ہی وہاں سے ملے گا۔ آپ یہ دیکھیں نا محفلوں میں کس طرح فرمایا ہے کہ کوئی بھی منزل جو ہے وہ پھر دور نہیں ہے، صرف تمہارے تیار ہونے کی اور گمان کی دیر ہے، یعنی اور گمان ہمارا بن نہیں پاتا ہے، کیونکہ وہی بات کہ ادھوری باتوں پہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو فرما رہے ہیں وہ تو اس پہ تو غور کر رہے ہیں، جو یعنی جو عمل ہو رہا ہے سیدھی کر کے دکھا رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ اس پہ ہم اتنا اٹینٹو ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی روحانیت کی بنیادی چیز ہے، اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو یعنی سمجھ میں آئیں گی، اور یعنی گمان بھی آپ کا بہتر ہوگا۔ اور پھر جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی، یعنی شاید یہ ایاز اور اس کے محمود کے حوالے سے دی جاتی ہے کہانی، ایک دفعہ یعنی ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ کل جو ہے وہ میرے دربار میں آپ یعنی جو بھی آئے گا، یعنی جس قیمتی چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اور پھر اس نے محل میں جو ہے وہ اپنے ہیرے جواہرات اور سونا وغیرہ یہ سب رکھ دیا، اور پھر جو ہے وہ اپنے درباریوں کو یعنی وزیروں یا درباریوں کو انوائٹ کیا۔ اب کوئی جو ہے بھاگتا ہوا گیا، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جو ہے وہ ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھ لیا، جس نے جس پہ جو ہاتھ رکھا وہ اس کو دیتا گیا۔ وہ ایک بندہ تھا جو اس کا محب تھا، اس نے جا کے سیدھا جو ہے وہ بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ جو بادشاہ ہیرے جواہرات یعنی روٹین میں سے یعنی بہاتا ہو یا یعنی دان کرتا ہو، تو اس سے آپ ہیرے جواہرات کیوں مانگے؟ آپ پھر آپ اسی پہ کیوں نہ ہاتھ رکھ دیں کہ بھائی اپنے ساتھ ہی رکھ لو۔ یہی سب سے یعنی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، یہ میں اپنی آبزرویشن کہہ رہا ہوں، ہر آدمی کا اپنا یعنی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ذات ہمارے سامنے ایسی بیٹھی ہے جو ہر چیز آپ کو یعنی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی
دیدار رسول کروا دیں تو دیدار رسول کروا دیتے کہ جی دیدار الہی کرنا ہے تو وہاں بھی پہنچا دیا، یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے، سب کر کے دکھا رہے. تو پھر آدمی ان سے یہ کیوں کہے کہ جی مجھے فلاں چیز دے دیں؟ پھر جس کے ذات کے اندر تصرف ہے کہ ہر جگہ آپ کو پہنچا سکتا ہے تو وہ ذات خود کیا ہوگی؟ تو پھر آدمی کیوں نہ ان کے ہی قدموں کی وہ بھیک مانگ لے کہ بھئی اپنے ہی قدموں میں جو ہے وہ آپ ہمیں رکھ لیں. یہی سب سے یعنی جو میں اپنی ذاتی بات بالکل یہ کروں صحیح تو مجھے بات تو یہی سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں ماضی میں بہت سارے واقعات ہیں جو یعنی شاید آپ کی نظروں میں نہ آئے ہوں. جس طرح ایک تو مثال میں نے وہ دی تھی کہ یعنی سری لنکا میں ایک جو ہے وہ عورت آئی کہ جی مجھے اولاد نہیں ہے، تو اس کو دم کر کے پانی دیا. اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ ابروڈ تھا کسی اور ملک میں اور اس کو جو ہے وہ اولاد ہو گئی. پھر اسی طرح یعنی ایک دفعہ شہیدی اسپیچ فرما رہے تھے گوجرات کا ٹاؤن جو ہے وہ پنجاب میں، وہاں یعنی یہاں سیدی لندن میں جو ہے وہ کمپیوٹر پہ خطاب فرما رہے ہیں اور وہاں جو ہے کمپیوٹر کے اندر سے خوشبو نکل رہی ہے اور خوشبو نکل کے پورے علاقے میں یعنی پھیل گئی. اور یہ خوشبو بھی ایسی نہیں کہ ہلکی پھلکی ہو، یعنی جس کو اسٹرانگ قسم کی جو بہت اسٹرانگ قسم کی جو ہے نا خوشبو. یعنی یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یعنی دوسرے شہروں میں کمپیوٹر سے نکل رہی ہے. خود ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور جو یہاں جو ہوا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. یعنی کمرے میں جب ہم بیٹھے ہوتے تھے سیدی اچانک جو ہے وہ خوشبو نکلی اور پورے کمرے میں جو ہے پھیل جاتی تھی اور بلکہ کبھی کبھی تو فوگ کی طرح لگتا تھا کہ یعنی اتنی تھک جو ہے وہ یعنی چھا جاتے تھے کلاؤڈز کی طرح. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں یہ اگنور کرنے والی ہے نہیں، لیکن ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں. پھر وہی بات کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں، وہ آپ اس پہ قائم رہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ جھوٹ، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا تو لہٰذا یہ کہہ رہا ہے غریب ہوں تو بس یہ میرا ایمان ہے کہ یہ غریب ہی ہے. لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ساتھ وہ کر کیا رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھا رہا ہے، کیا وہ یعنی کر کے کیا دکھا رہا ہے، اس کو پہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو پھر محروم ہی رہیں گے. تو بات وہی ہے کہ یعنی یہ گمان کو اگر آپ نے صحیح نہیں کیا تو آپ کو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوگا. میں نے مثال بھی دی تھی کہ اگر کوئی یعنی مثال کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی وصل پہ فائز ولی ہے جو آپ کو اللہ کے دیدار میں پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا اس کے متعلق گمان یہ ہے کہ یہ فنا فی رسول ہے تو وہ پھر آپ کو اتنا ہی فیض ملے گا جتنا کہ فنا فی رسول سے ملتا ہے. آپ کو صرف فنا فی رسول کے درجے تک پہنچا دے گا. لیکن اگر آپ کا گمان ہوا کہ نہیں جی یہ یعنی وصل والا ہے تو پھر وہ آپ کو آگے بھی پہنچا دے گا. تو گمان پہ ساری بات ہوتی ہے. اب یہاں امام مہدی کا جو دور ہے آپ دیکھیں کہ یعنی جو جس طرح بات ہوئی کہ انسان کی عالم غیب تک رسائی ہو جائے گی. عالم غیب تک رسائی آپ سمجھ سکتے ہیں کیا؟ یعنی اس پہ ہم غور نہیں کرتے، بالکل لائٹلی لیتے ہیں. یعنی 1,24,000 پیغمبر جو شامل ہیں ان میں یعنی محبوب خدا بھی شامل ہے، کسی ایک کا بھی ایکسس نہیں تھا یعنی سوچ نہیں سکتے کہ یعنی عالم غیب تک رسائی ہو. کیونکہ حضور پاک نے دیدار کے بعد جو ہے دیدار کے وقت یہ کہا تھا کہ یعنی میرے علم میں اضافہ کر، رب زدنی علما جو کہا تھا. تو یعنی انہوں نے بھی یعنی ریکویسٹ کی کہ مجھے یعنی آگے کا علم دے، لیکن نہیں ملا. ان کو یہی کہا گیا کہ نہیں انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تو یعنی ان تک کو وہ جو چیز حاصل نہیں ہوئی وہ آپ کو حاصل ہو رہی ہے اور ہم کو حاصل ہو رہی ہے، ہم جیسے گنہگار لوگوں کو. تو یعنی وہاں کے لیے انبیاء سوچ نہیں سکتے تھے، وہاں جو ہے وہ آپ کو رسائی مل رہی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک اور آپ دیکھیں فینومینا جو چینج ہوا ہے وہ بڑا زبردست ہے. اس سے پہلے اگر امام مہدی کی آمد سے آپ پہلے دیکھیں کہ جو اولیاء تھے جو اللہ کی محبت میں اللہ کے عشق کی خاطر جو ہے وہ جنگلوں میں نکل گئے، کیونکہ ان کو روحی عبادتوں میں مزہ نہیں آتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارا جو خالق ہے اس سے ہمیں یعنی بات چیت کرنی ہے، اس سے تعلق قائم کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس سے دوستی کرنی ہے. اس کا رستہ جب ان کو بتایا گیا کہ نفس پاک کرنا پڑے گا، جنگلوں میں جانا پڑے گا، تو جنگلوں میں بھی نکل گئے. تو وہ یعنی انہوں نے پھر بالآخر رب سے رابطہ کر لیا، اس کے دیدار میں بھی گئے. لیکن فرمایا کہ یعنی وہ دیدار تو کر لیا انہوں نے، وصل میں بھی پہنچ گیا، اللہ کا وجود بھی ان کے اندر آ گیا، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جنتوں میں چلے جائیں گے. یعنی جنت جو ہے وہ اللہ کا مقام تو نہیں ہے، اللہ تو نہیں رہتا وہاں، کیونکہ یہ 7 عالم ہے جس میں کہ ہم جو ہے وہ ناسوت میں رہتے ہیں، اور ناسوت سے اوپر ملکوت ہے جس میں کہ جنت اور دوزخ ہے. یعنی ایک مقام اوپر چلے جائیں گے. لیکن اللہ کہاں ہوگا؟
اللہ تو آخری عالم اہدیت میں بیچ میں 4 جہان اور موجود ہیں. یعنی مرنے کے بعد پھر جو ہے آپ کو جو رکھا جائے گا وہ جنت میں رکھا جائے گا ان کو. تو جنت تو اللہ سے تو بہت دور ہے، جنت کا تو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے. یعنی اس حوالے سے کہ اللہ کی رہائش تو نہیں ہے نا، وہ اللہ کی رہائش تو اللہ کی کرسی جو ہے، اللہ کا تخت جو ہے وہ تو عالم اہدیت میں ہے. وہ عالم اہدیت میں بیٹھا ہوگا جنہوں نے ساری زندگی اپنی لگا دی اس کے محبت کی خاطر، اس سے تعلق کی خاطر، صلے میں ان کو بھی جو ہے وہ جنت ہی ملے گی. جس طرح سیدی نے مثال دی، یہ تو اسی طرح ہو گیا کہ آپ کسی کو بیاہ کر لائے ہیں اور پھر اس کو جو ہے سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہوا ہے، یعنی گھر سے بہت دور ہے. آپ سرونٹ کوارٹر آپ دیکھیں اسی طرح ہوتے ہیں کہ مین گھر ہوتا ہے اس سے دور ہٹ کے بنائے جاتے ہیں. ہوتا باؤنڈری کے اندر ہی ہے، اس گھر کی باؤنڈری کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن سرونٹ کوارٹر مین آپ کا جو ریزیڈنس ہے اس سے دور ہٹ کے بنایا جاتا ہے جہاں کے ملازمین رہتے ہیں. تو بات یہ کہ اگر یعنی ولیوں نے اللہ کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو اللہ اپنے پاس ہی رکھتا. بالکل کہ بھائی تیری خاطر ہی ہم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. ان کو جانا جنت میں ہی پڑے گا. اسی طرح وصل والے جو ولی ہیں جن کے اندر اللہ کا کوئی وجود آ جاتا ہے، طفل نوری ہے یا جثہ توفیق الہی ہے، تو وہ بھی ایک یعنی جب تک اس دنیا میں تب تک تو ان کے اندر ہے، مریں گے تو پھر وہ جثہ توفیق الہی یہ طفل نوری پھر اوپر اپنی جگہ چلے جائیں گے، آپ اپنی روح کے ساتھ جنت الفردوس میں چلے جائیں گے. تو یہ یعنی مرنے کے بعد پھر وہی دوری آ گئی. دیدار بے شک ہوگا لیکن آپ اپنے محبوب کے ساتھ رہیں گے نہیں. لیکن یہاں امام مہدی کا اگر آپ دیکھیں جو معاملہ ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. یعنی اگر آپ ان سے محبت کر بیٹھے تو پھر وہ آپ کو کسی جنت ونت میں نہیں رکھیں گے بلکہ اپنے ساتھ اپنے جہان میں لے جائیں گے. یعنی آپ اپنے رب سے اگر محبت کریں گے تو بعد میں بھی آپ کو اپنے رب کے ساتھ ہی یعنی رہائش اور زندگی ملے گی. یہ یعنی مائنڈ باگلنگ قسم کا یعنی ایک کہنا چاہیے کہ ریوارڈ ہے جس کا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. یعنی بڑے بڑے ولی ہیں، قلندر ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ جو ہے وہ جنتوں میں جائیں گے، حالانکہ انہوں نے ہم سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. لیکن ہماری خوش قسمتی کیا ہے کہ اگر ہم محبت کر بیٹھے، محبت میں گرفتار ہو گئے، ان کو راضی کر لیا، ان کو خوش کر لیا، تو پھر آپ کا یعنی ابدالآباد تک پھر ان کا ساتھ قائم رہے گا. بالکل یہ بھی یعنی ایک بہت بڑی انسانیت کو یعنی جو چیز حاصل ہوئی ہے امام مہدی کی آمد سے. ریوارڈ ان کی طرف سے نہیں بھائی آپ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب سرکار نے سب سے پہلے یہ کہا نا کہ نہ ہم تمہیں جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں نہ اللہ کے لیے، یعنی پہلے سے یہ پلاننگ ہی یہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے تیار ہی نہیں کرنا ہے. اور یعنی اس کا مطلب یہ سرکار دوسرے معنوں میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے تیار کر رہے ہیں امام مہدی کے لیے اور اپنے جہان کے لیے. اب وہ جو جہان ہے وہ جہان یہ نہیں ہے، وہ جہان سرکار کا اپنا جہان ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ زمین پر آیا نہیں ہے. وہ یہ دو مختلف ان کی سچویشن ہے کہ اللہ جو ہے اس کا اپنا جہان ہے اور سرکار جو ہے وہ ضم کر کے لے کے جائیں گے. تو ضم کی جو تعلیم آئے گی، وہ ضم کی تعلیم آنے کے بعد وہ لوگوں اس میں ضم ہوں گے، سرکار کرم فرمائیں گے اور ضم کرنے کے بعد پھر وہ اپنے جہان میں لے کے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے جہان میں انسانوں کو نہیں بسا سکتا، یا وہ انسانوں کے ساتھ آ کے خود نہیں رہ سکتا. یہ اس کے سسٹم کے خلاف ہے. بالکل صحیح بات. یہ وجہ ہے کہ جو لوگ امام مہدی کی اور سرکار کی جو تعلیمات کو اپنا رہے ہیں اور سرکار کو راضی کر رہے ہیں، اور راضی کرنے کے لیے جس کے لیے وہ اتنا وقت دیتے ہیں، جو کچھ بھی ہم تو کچھ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن سرکار کی کرم نوازی اگر ہو جاتی ہے تو ہم سرکار کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو سرکار اس کا ریوارڈ کیا دیں گے کہ اپنے ساتھ رکھیں گے، اپنے جہان میں لے کے جائیں گے. اپنے جہان وہ لوگ جنتوں میں نہیں جائیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ سرکار کو راضی کریں، جس طریقے سے بھی راضی کریں. صحیح بات ہے. اسی طرح سیدی نے یعنی جس طرح سیدی اتنا کرم فرماتے ہیں، ایک محفل میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں جو ہے وہ رولز اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتا، میں جذبات کو فالو کرتا ہوں. بالکل. یعنی آپ کے جذبات پہ ہیں. یعنی اگر آپ کے اندر جذبہ ہوگا، یعنی ان کے لیے محبت ہوگی، تو پھر جو ہے نا آپ کے لیے سارے قوانین ختم ہو جاتے ہیں. یہ بھی بڑی
کرم نوازی ہے یہ. یعنی ایک محفل میں یہ فرمایا تھا کہ یہ میں اپنی چابی تمہارے ہاتھوں میں دے رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی کہ میں اپنی چابی تمہارے ہاتھوں میں دے رہا ہوں. کہ یعنی میں رولس اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کرتا, میں جذبات کو فالو کرتا ہوں. یعنی یہ آپ کو اور ہمیں اشارہ دیا ہے کہ اگر وہ جذبات ہوں گے ان کے لیے, محبت کی جذبات اور اس لگاؤ ہوگا ان کے لیے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یعنی عطا بھی جو ہے وہ کتنی یعنی زبردست ہوگی, یعنی ایسی ذات سے. پہل دعا تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں, میں تو اپنے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ مالک جو ہے وہ اپنے قدموں میں رکھیں. آمین. کیونکہ جو ذات اگر آپ کو عالم غیب تک رسائی دے سکتی ہے تو پھر عالم غیب کی رسائی بھی کیوں مانگے. یعنی ایک بادشاہ ہے جو ہیرے بھی جواہرات دے سکتا ہے, سونا بھی دے سکتا ہے, تو پھر اس سے کیوں نہ کہا جائے کہ جی تم اپنے ساتھ ہی رکھ لو, وہ زیادہ بہتر ہے. نہ مجھے ہیرے چاہیے نہ جواہرات چاہیے. بس اگر عالم غیب تک بھی رسائی ہے تو وہ بھی کیوں مانگے ہم. بالکل کیوں نہ ہم ان سے ان کا ہی ساتھ مانگیں گے کہ سیدی اپنے قدموں میں رکھیں, ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. جی بالکل, اور ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں. آمین. یہ بہت ضروری ہے کہ سرکار سے سرکار کو مانگ لیں, سرکار سے سرکار کو کم سے کم خواہش تو کریں. دینے والے وہ تو خواہشوں کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کے اندر کے جذبوں کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کے الفاظوں کو نہیں, وہ آپ کے اندر کے جو جذبے ہیں. اگر آپ کچھ بھی نہ کہیں, اگر صرف اندر ہی اندر ایک جذبہ, صرف جذبے کو اپنا وہ لے کر آتے ہیں. بتا دیے کہ یہ میری کی ہے, آپ کے جذبات کو دیکتا ہوں میں. یعنی اور ابھی محفلوں میں جو لوگ آ رہے ہیں, محفلوں میں جو لوگ آ کے کچھ خواہشیں کرتے ہیں جو قابل یعنی جو ان کے لیے بہتر ہیں, جو اس میں ان کی وہ وعدہ فرما لیتے ہیں کہ ہاں کسی کا دیدار کی بات ہوگی, حضور پاک کے دیدار کی بات ہو گئی, تو انہوں نے کہا ہاں ہم تمہیں کرا دیں گے. یعنی یہ ایک اتھارٹی ہے, یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جب چاہیں کرا دیں. تو کہتے ہیں ہاں آپ اس قابل ہو جائیں, آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں اور آپ کو ان کا دیدار ہو جائے گا. اور ان کو ناز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں, ان کی بات کو رکھ لیتے ہیں, اور ان سے وہ ناز و نخرے کے ساتھ بھی بات, ان کی عزت کے باوجود ان کا تھوڑا سا ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں, تو پھر لوگوں کو جو ہے ان کا دیدار جو ہے نصیب ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ بڑے بڑے ولی اور بڑے بڑے یعنی وہ کہتے تھے کہ کاش ایسا ہو جائے, اس کے لیے آپ یہ عمل کر لیں, وہ عمل کر لیں, اور تو دیدار ہو جائے گا. لیکن یہاں تو گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ بس اپنے آپ کو پاک کر لیں تو پھر ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے, آپ یہ کر لیں, باقی کام ہمارے پر چھوڑ دیں. صحیح بات ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو بارے میں کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ ذکر کریں اور ہم فکر ہماری. صحیح بات ہے. تو باقی کام ہمارا ہے, ہمارے لیے چھوڑ دیں. تو سرکار کی بڑی کرم نوازی ہے اور بہت عنایات ہیں, اور ہمارے سب سے بڑا جو ہے سرکار کی نظر گوہر کمانے کے لیے ہم ان پروگرام کی, اس تعلیمات کی اور سرکار کی جو نشانیاں ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ ترویج کریں, ان کی زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, اور اس مشن میں ان کو لگائیں اور لے کر آئیں, اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اس میں یعنی شامل کریں, تاکہ یہ تعلیم جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, اور لوگ اس کے زیادہ, کیونکہ سرکار نے تو فرمایا کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم 1 کو لے جائیں یا 1 کروڑ کو لے جائیں. تو سرکار کی تو لا انتہا جو ہے, ان کا تصرف لا انتہا ہے, ان کا کرم لا انتہا ہے. اور وہ سرکار کے بارے میں تو یعنی فرمایا گیا ہے جو روایات ہیں کہ وہ جو ہے دنیا میں انصاف لے کر آئیں گے, انصاف سے بھر دیں گے. تو انصاف میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا تعلق جو ہے اسلام سے ہے یا آپ کا تعلق یہود سے ہے یا آپ جو ہیں کرسچن ہیں. ایز لانگ ایز جو آپ کی اندرونی صفائی ہو گئی ہے, آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں, تو پھر آپ کو وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں, ان کا دامن جو ہے بالکل حاضر ہے. آج کا پروگرام جو ہے اسی گفتگو کے ساتھ ختم ہوتا ہے. آپ تمام لوگوں کے یہاں آنے کا اور سننے کا بہت بہت شکریہ, اور ہم اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. گور حافظ.
If your search is for divine love, inner peace, spiritual awakening, God, then search no more. Illuminate your spiritual heart so that God may find you. And through the divine sciences and spiritual powers of His Divine Eminence, Goa Shahi, let's synchronize the name of God inside the beating system of our hearts. For the place of love is the heart. The dwelling place of God is the heart. And God looks at the shiny hearts. Let's share this mystical experience together. Some say that seeing is believing. The Divine Eminence says that feeling is believing. Let's make our hearts a pumping station of divine light. With the divine technique of implanting spiritually the mystical formula within our heartbeats, then divine energy pumps into the bloodstream, mingling with the blood cells, reawakening our souls and regenerating our bodies with divine energy. The mystical formulas recommended are the original, untranslated, pure names relating to the very essence of God, the Creator. And these formulas are Ram, Allah, Yahweh, and Isa, the true name of Jesus. And for the formula to enter the heart and articulate in the tick-tock beating of the heart, it requires 2 syllables. They are added to the name to make the perfect formula. So please look at this divine image of His Divine Eminence, Goa Shahi. Then close your eyes. And as you start to become aware of your heartbeats, you may place your hand on your heart or feel the beats through your pulse. And please, with me and under the spiritual glance of His Divine Eminence, let's repeat these mystical formulas. All names alluding to God are worthy of respect and directs one to God. And if you would like to chant the name that you call upon God after these formulas, then please do so. So please, with your eyes closed, repeat the formulas with me. Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram. Allahu, 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 Allahu. Yahweh, 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 Yahweh. Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa. The mystical formula has entered your heart, producing divine energy. And to increase the production of this divine energy, please repeat this heart meditation as much as you possibly can over these next 7 days. 7 days and you will feel the difference. You will experience the difference. So congratulations to you. Much love, light, and blessings. Goshi Maraba, Assalamu alaikum, and a very warm welcome
to the Daily Prelude Show with me, Reverend Steve, and also Sheikh Tanvir, or Shimrabah Sheikh Tanvir. Goshai Maraba, Reverend Steve, and Goshai Maraba, all our viewers at ALRA TV. And I hope everybody is in good health, good spirits, especially spiritual health. Everybody's nurturing their spiritual health and looking after their spiritual life. And what wonderful guidance we've had. I mean, I'm sure everybody has noticed, especially our longer term viewers and most certainly people who are attached with Universal Sufi Order, Messiah Foundation International, that the flavor of the speeches is really changing a lot now. There's much, much more about our quality of our normal life, and quality of our spiritual life. And it's a great big hint to us and a big wake-up call to us that we are approaching the end times. And, you know, they used to have to do so many different surveys to get a feel of public feeling, how public are feeling, what the mood is of the world. And now, obviously, they have social media that they can see and get a good flavor, a good indication of what's going on in the world and how people feel. And this comes up a lot, that people are now, even people that don't particularly follow a religion or not people that you would relate to, talking about God, they're noticing that there's a big change in the weather of the world, the environment, the catastrophes that are happening. And now, you know, the build-up of hatred, intolerance that's happening in different forms in either religions or in race. And also, of course, the coronavirus, that people are thinking that this is not your usual flu virus that comes and it's nothing like even the bird flu and the swine flus that we've had previously. That this is some kind of a wake-up call for us, and this is God telling us, you know, that things are starting to wrap up to the end of the world. So this is the feeling that we get now with Sufi Master talking about us grabbing every opportunity to better our characters, for us to be mindful of this life, and whatever we say in this life, whatever we shout out in this life will echo in eternity. It will go on to the next life. This is the importance that we have of this life, what efforts we show, what keenness we show to Sufi Master. We will be rewarded in the next life. We're not mundane worshippers that you see in worship places on a Friday or a Saturday or a Sunday. Depending on what religion you follow, will be the day that you attend the worship place. And then that's it. All you're doing is thinking about what's going to happen after you die. And there's nothing for me in this life. I just have to pray and tick the boxes, and everything will happen at the end. But this is not the life of a Sufi. This is not the focus of Sufis. They're something different. They know the importance of this life. And this is where the balance is. It's not, the purpose of this is not for us to say, forget about this life, forget about this world, become a spiritual person, shun the world, forget everything, just concentrate on the afterlife, concentrate on hereafter. There is no importance in this. There's no importance. You don't need money. You don't need a house to live in. You don't need transport to get around. All you need is spirituality. This is not the message of His Divine Eminence Gohar Shahi, and this is not the advice from Sufi Master Younus AlGohar. This is not the advice at all that we should be doing this. There is importance in both. It's about priorities, prioritizing a lifestyle. So our spiritual life, our life hereafter, our eternal life needs, I'm not going to say should anymore, it needs more priority. It needs to be focused on more. Otherwise, we're going to hit a big calamity.
when we come to the end times, and if you stand in front of God with whichever Bible, Torah, Quran, whichever book you're reading, and you're telling God how many times you went to church, how long you grew your beard, none of this is going to have any weight in the end times. So this is the importance of it, and this is obviously the feel we're getting now on a daily basis. And long may this last, that Sufi Master is giving us every day a little portion where there's going to be a new knowledge for us, something new, rather than just the questions and answers, something that we can learn to develop our character. So Sufi Master spoke about spiritual health yesterday, and the benefits of spiritual health and the symptoms of what happens. Well, one of the symptoms, there's many, many symptoms, but one of the symptoms of when we don't look after our spiritual health is when we start to feel this, what can you say, this emptiness, loneliness, depression, not belonging, not having any importance or purpose in life. It just hits you, doesn't it, out of the blue. It comes from nowhere. And obviously this is hitting all of humanity, but they don't have the answer to it. They don't have the medicine to fight. When this symptom comes, they don't have the means to analyze what's going on, and they don't have the medicine to help them get rid of this problem. But we do. We follow Sufi Master Younus AlGohar's teachings daily, and we know exactly how we can rid ourselves of this feeling of emptiness and loneliness. And there can be two different reasons why you feel this. And one is obviously from the soul, from the heart, and one comes from the lower self. The lower self is uncomfortable. This divine energy, divine light is coming for the people on the spiritual path. So it's pretty much a good sign, but it must be dealt with. It cannot be ignored. It cannot be allowed to grow. We don't want sadness in our lives. We don't want to feel worthless, and we want to be positive. We want to be strong. We want to be happy. We want to be peaceful, and we want to be, as Sufi Master said yesterday, free as birds, flying as free as birds. So this is very important. The nourishment of the souls must be fed. And we're seeing it on a day-to-day basis. Sufi Master mentioned some names of very rich, very famous, very successful people that have taken their own lives. And have a look at all the priory clinics. Look who's checking into the priory clinics. They're not Sufis, are they? They're not people who are learning spirituality and enlightening their hearts and doing zikr meditation. These are people that have an abundance of money, Yes. lots of time on their hands, lots of space for their heads to be thinking in the wrong way. They feel empty, so they start to fill that empty space with something that's poisonous, something that's toxic. And this enters their system, and this slowly destroys them from within. And the absolute anti to that, the absolute polar opposite to that, is filling that emptiness in life with positive energy, divine energy, and filling your time with thinking about God, filling your time with helping others, sharing this message with others. So this is the beautiful path that we have, and we owe it to humanity to share this divine knowledge. And by sharing this this knowledge, if we can stop and save just one person from having to subject themselves when they have this emptiness and loneliness and self-worthlessness, going in to see a GP who's got 9 minutes. Don't forget that they have 9 minutes to talk to you. They don't go over the 9 minutes. So in 9 minutes, they're going to probably prescribe for you antidepressants. Out of the door, next please. And they're not going to think of the damage that that's going to do to that person's life, usually a young person's life. If you know anybody who works in a pharmacy, they will tell you exactly what at least 50% of the people who walk through that door, they're either looking for sleeping tablets or they're
they have a prescription of antidepressants. And it's a slippery slope. It's a downhill spiral Yes. of addiction. You're getting yourself into another addiction. Before you're addicted to loneliness and depression, and then you're going to be addicted to antidepressants, which are going to damage your physical being, damage your mental health, and damage, obviously, any chance of a spiritual health will be damaged very, very greatly. So if we can just save one person and just let them believe that if they are feeling lonely, which is part of depression, it's a symptom of depression, loneliness, then if you have the presence of God with you, a connection with God with you, you will never feel lonely. And obviously the first answer that they will say to you is, well, does that mean everybody in the mosque, everybody in the synagogue, everybody in a church, none of them suffer loneliness, none of them suffer depression? And we can answer them that we're talking about a spiritual connection to God. We're not talking about singing hymns, and we're not talking about outer worship. The true connection with God comes with the enlightenment of the heart, the awakening of the heart, God's name entering the heart, striking in the heartbeats and producing divine energy. And then whenever you do feel lonely, you can just remember God. And remember, Sufi Master said it's not just that beautiful remembrance of God in the heart, but remembrance of God is also in mindfulness. You know, you remember God and God will come and sit with you and be your company, and you will never, ever feel lonely. I can guarantee that to anybody, that you never feel this loneliness when you can just call upon God and you feel that warmth and, you actually feel the loving arms around you. Many times it happens, you feel so lonely, you go out for a walk, sometimes you have tears in your eyes, and then all of a sudden somebody is just standing behind you and walking, and then gradually walking by your side. And it's an incredible experience. So the spiritual health is about prioritizing. Exactly. Sheikh Tanvir, isn't it? Yes. Prioritizing, not about forgetting one or the other. Both have to live simultaneously and Yes. in a balance. Exactly. Like last night, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar emphasized the importance of having a very content life, a very smooth and normal life. Obviously, if you are having a disturbed life, you cannot concentrate on your spiritual growth. Yes. So it is very important that you have a very normal, smoothly, moving ahead life. Obviously, if you are having some problems, and when God says, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub," beware, the contentment of the heart lies in the remembrance of God. Yes. So this contentment was defined yet again last night. Sayyidi said that this contentment does not relate to only your spiritual side, but also your physical side also. Yes. So your mind, your body has to be in line with. It has to be synchronized with the progress of your heart. So obviously. But the difference between a normal person and a Sufi person, a person who is, striving in the path of spirituality, and at the same time, he is living a very much normal life. He goes to his work, his office or factory. Yes. He is taking care of his kids, his family, his wife, his sister, mother, father, brother, everything he has. Yes. And he has everyone around him. But at the same time, his heart is focused on the attainment of the purification, enlightenment, and nearness to God. So what happens? That he creates a balance. And this divine light, when it is introduced in your heart, it will make you have that balance. And it will, a normal person, though he may be a religious, as you said, that people in synagogues, church, and mosques and temples everywhere, they are found to be seen in the pursuance of wealth.
Yes. In the pursuance of wealth, more and more, they want to become more, they want to have more and more money in the name of donation, in the name of charity, or in the name of renovation and their churches and their mosques. So why are they so much worried, and why are they so much concerned about attainment of wealth? Because they are not satisfied. They do not have, deep down in their hearts, they do not believe that it is God who is going to provide them, who is going to feed them. They say by word of mouth, but they do not have belief in it. Whereas a Sufi is content in his heart. He says that, yes, my Lord is my provider. He will not let me go starving. So obviously he is my provider, and whatever I can do within the legal limits, within the legitimate limits, I'm going to bring every goodness to me, to my family. And we have seen people here at Messiah Foundation International, they are very much focused on spirituality, on the path of spirituality. They are in the pursuit of attainment of God's love. But at the same time, they are in business, they are in their jobs, they are in their studies, and they are thriving, and they are doing very well. Yes, that's and as Sheikh Tanvir said, it's about balancing the two of them, and Sufi Master explained it beautifully and pinpointed exactly where that balance happens and where that fine line. Yes. It is an extremely fine line. We had some questions come up from viewers during the speech saying, does this mean that we can't have a good house, a good job? And Sufi Master quite eloquently explained to us that it's about how that develops within yourself. And once you get more of an envious or a jealous appetite to wealth, yes. And to it becomes more of an obsession to you, that you're thinking about money, thinking about acquiring more money yes. than you need to sustain a comfortable lifestyle. And because we need a comfortable lifestyle, as Sufi Master said, we need to be at peace. We need to be, if you need to travel somewhere to work, it doesn't mean that you have to walk 10 miles. It doesn't mean that you have to get buses when it's dangerous at 1 o'clock in the morning. If you need a car to get you safely to and from work, to keep you, your physical health and keep you safe from danger, then purchase a car. Purchase a sensible car that's going to serve that purpose. And the same with houses and clothes. Obviously, we're bannermen, aren't we, of this divine message. So we don't turn up if we're going to share this message dressed in dirty, rotten clothes with holes in. You have some decent, presentable clothes. Yes. Nobody is saying at all that you should completely tip the other way. It's about prioritizing, isn't it? As long as you're keeping, this life on the back burner. It's like when you're cooking food, isn't it? Yeah. If you're doing, I used to love steak and mash. My gosh. So if you're cooking steak and mash, put your potatoes on in the boiling water. You put those on the back burner. They're boiling away. Right. They don't need a lot of attention. They're not really the main priority of the meal. The main priority is your steak. Have that on the front burner. You can look after the steak. You don't overcook it. You don't make it go tough. So very much that life, just put it on the back burner all the time while it's going along. But your focus, your concentration is on what's important. The eternal life. That should be on the front burner. Mindfulness. This is what Sufi Master described it as, mindfulness. So it's about not getting that uncontrollable, stopping when that appetite becomes uncontrollable, then stop it. And that's when, the self-awareness comes into being, and you start to say to yourself, no, I'm getting greedy now. There's nothing in the Bible, nothing in any of the Holy Scriptures saying that you can't eat good food. But when you're starting to waste food or spend an abundance of money on food, or you're showing off about food, then that becomes gluttony, and that is a sin. So self-awareness is very, very important on the spiritual path, and to balance everything in a right fashion.
So this, and then we went on to more of a subject really about this lifestyle. And Sufi Master spoke about relationships, that we make lots of choices, lots of decisions in our lives to, you know, as the Clash song, Should I Stay or Should I Go? We have this with our jobs. Should you stay? Should you go? We have this with so many parts of our life, making decisions all the time, and hopefully making the right decisions based on facts and based on our lifestyle and the progression of our lifestyle. So we make lots of choices, and if we are in a relationship, which is a really big part of our lives, and Sufi Master once again is not telling anybody to, you know, leave your partners, you'll be happier. This is about if it's really come to that end where you've tried to make an emotional settlement, you've tried to work things out, you've tried to live in peace and harmony, but it's not just, it's not working. It's just not working. And this is starting to, you know, destroy your mental lifestyle, your spiritual lifestyle, your physical lifestyle. You know, you're starting to get headaches, you're starting to feel tired, and you're starting to get stressed out. And then it's time to make a decision, because we should be, as a Sufi, living a free and easy life, free as a bird, as Sufi Master said yesterday. You know, not thinking all the time about problems, thinking about sorting out one problem, then another problem happens. We are the flag bearers of divine love, and we should be showing this love outwardly through our lifestyles every day. And actually, Fez, because once again, the mood of the nations, the mood of humanity is easily seen on social media. And obviously these, I know we do mention coronavirus and lockdown. I think I actually mention it every single program because it comes into everything now, doesn't it? And relationships are taking a strain, that's for sure, especially marital relationships. And Fez shared a beautiful post on Facebook today. This was from the Midnight Gospel. Most people don't want to hear this, but real relationships that last involve a lot of forgiveness. You have to accept the fact that your partner isn't perfect and will hurt you, disappoint you, and upset you. And obviously that works around the other way. It's not all, you know, there's always two sides to a story. Yes. You have to figure out if you're willing to go through those ups and downs with them. And that's really, really important, that forgiveness. And this is another way to help humanity. First of all, we spoke about depression, loneliness. That's another big story on social media. The other big story is relationships. Another way where Sufism has the antidote to this: forgiveness, tolerance, patience. This all comes with spirituality. This all comes with the enlightenment of the heart. And when the heart becomes enlightened, your heart becomes softer. So of course you're going to be able to engage in these relationships more in a forgiving nature, giving people space. And we want forgiveness, don't we? This is what Sufi Master tells us many, many times. And when we think about it, it's true, isn't it? We make a mistake, we want to be forgiven. But we're not quick to forgive others. And we have to make the efforts. And this is what Sufi Master is saying. Once you try everything, and trying everything to the best of your abilities, you know, giving yourself space, working out what the problem is, why are we falling out, especially if you both believe or both you claim to love His Divine Eminence Gohar Shahi, you're both on the spiritual path, you're both following Sufi Master Younus AlGohar, you've got so much in common. Think about what you've got in common, not about the problems and difficulties, and you can build the bridges together with a bit of patience, with a bit of forgiveness. It can be done before you take that final step, which is, if you've got no other choice, then to leave that relationship. But then again, think about what you're going to lose in that relationship. You know, it could be
calamity. This could be all your lower self, both of your nafs working together. They don't want you together. You're strong together. You're doing mission together. You're, as I said, you're both claimants of love of His Divine Eminence Gohar Shahi. You're helping each other that way. And your lower selves don't like it. They're getting together and they're making all these scenarios and tricking you into arguing and fighting with each other. So I'm very, very thankful for Sufi Master for grabbing hold of these very, very delicate subjects that others don't. I mean, where do you go to listen to this kind of knowledge? Either you're listening to just this knowledge talking about love and relationships, or you're just there talking about spirituality. Where are we learning the balance of the two, which is exactly what we need in this life? So we cannot thank Sufi Master enough for giving us this advice on a daily basis, but we have to take this advice, don't we? Yes. Yes. Very important point. When you see both the parties are found to be following His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, and they love Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, and they spread missions together, and they appreciate each other for spreading mission. But on some worldly matters, they come to a disagreement. That disagreement can be settled, and there is nothing like not such a problem whose solution Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar hasn't given us. Yes. So we have been given everything. All we need to do is to see the things in the real perspective, and then find the solution in the light of the teachings being given to us by Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. Yes. And here in this life, if you make a sacrifice, if you make a compromise, you will be rewarded for a positive thing, Yes. And like you said, the best principle, a Sufi principle, which oftentimes Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar emphasizes, that the best principle, a Sufi principle, is to forgive and forget. Yes. That is, because we as a human being, we make a lot of mistakes, but every time we want, quite naturally, we want to be forgiven. Yes. I make mistake on daily basis without fail, but at the same time, I expect my Lord to forgive me. So why don't I have the same attitude for my other fellow also? He is also the same human being, and he or she may commit a sin or a mistake. No problem. We are made up of faults and flaws. Yeah. So we should be, this much. We should be having, accommodating each other in this with their faults and flaws. We should be accepting each other with their faults and flaws, because we too are full of faults. So this is the best advice Sufi Master has given us, that forgive and forget and move ahead, move forward. Yes. Think positive. And some other wonderful advice as well about how we can guard ourselves from, it's more or less it's temptations, isn't it? It's for to be led astray or to be trapped into this this terrible envy and jealousy is the company that we keep as well. So in that respect of obviously your husband and wife relationship, it's very important that you're both got the common bond of spirituality. But even in your day-to-day life, we should be in the company of people on a daily basis that are also in remembrance of God, people that talk about God and talk about love and peace. As much as we can, we should be in the company of such people. And Sufi Master then went on about, to talk about also with wealth, with the material world. Keep with those that are, for want of a better word, the same class, the same social standings, the same amount of money in their purses and wallets, because that can rub off on you. If you're forever in the company of somebody who's always got the big cars, the big houses, spending a lot of money on holidays, and obviously as the time goes by and you keep watching that, being in the company of
of such a person, it's naturally, because obviously, as we said, those birds are going to be very much there with the jealousy, and they're going to be seeing this little gap and keep dripping the jealousy into your heart. Know that that's going to be a weakness. Look, you're looking at him with the big car, and a bit of jealousy is going to go in there. So try not to be in that kind of company. Be in the company of people in your own class. Keeping up with the Joneses. That's the old saying we have in England. Jones is really a very common name. It's a Welsh name, but it's very common in England, Jones. Yeah. So they say keeping up with the Joneses means those people, keeping up with the next door neighbours. He gets a big car, you get a big car. He goes on a holiday, you go on one holiday, then he goes on a skiing holiday the next year. You save up the money. If not, you go into debt, you borrow money from the bank just to show that you're going on holiday as well. You want to enter into the race no matter what it is. It's a futile race. Yes. And they made a movie, actually, Keeping Up with the Joneses. And that was just a couple of years ago with Demi Moore. And that didn't end very well in that movie. It was like a family, the Joneses, and they were planted into different cities around America. And they would have all these products, and people would see these products. But they were really salespeople, and it was all fake. So people would see these products and then buy them. And in the end, this guy went into so much debt, he ended up face down in the swimming pool. So this is what can happen keeping up with the Joneses. And Sufi Master is trying to keep us away from such calamities. So the advice is, don't be with people that are much, much lower. Yes. Don't have any money at all, or don't spend any money at all. But don't be with people that are going to, you're going to have that chance that you could fall into the trap of jealousy and envy. So that was a very, very important point yesterday. So was there anything else that you wanted to discuss from yesterday? From yesterday, Saidi also spoke about a question was asked regarding the unseen world, in the Alam al-Ghaib. And Saidi said that in Quran, God has said that the unseen world, the Ghaib, is only for Allah, for God. So first of all, for a person who is curious about knowing about the unseen world where God has come from, so at least he or she must have arrived at that station, means at the station where God is. Only then you can go for such thought that, okay, I have approached this station. What lies behind that? Only then you are. But then again, Sufi Master is always, so blessing and so bountiful. And Sufi Master invited all of us to reflect on this, to reflect on these points. Like in Quran, it is said that it is very much an integral part of the faith to have a belief in the unseen. Now, why God has made it so compulsory to have what does He want us when He says that believe in the unseen? And what is the use? Obviously, there is something for this, for which God has made this compulsory to be a part of your faith, that there is unseen world also. And regarding that unseen world, Quran also says that God has the keys to the unseen world. God has the keys to the unseen world. And regarding the knowledge that pertains to the unseen world, God has given to some of His messengers preferred by Him and with God is pleased with. So it is purely up to the discretion, the wish and will of God. Whoever He wishes to, He may share that knowledge of the unseen. Yes. So Sufi Master invited everyone that like paradise. Okay, you perform worship, you submit yourself, and you
undergo the vigorous type of worships, and you spiritualize yourself, you cleanse your lower self, and you enlighten your all subtleties, and ultimately you arrive at this station of ahadiyat of God, and you witness God's splendor, and then God is going to allocate you the accolade, the best reward He can give you is the best paradise of Firdaus. Okay, and there you will be given to see God, and after 70,000 years again God will come and will make you see God again. But Sufi Master invited every one of us that have you ever pondered that you arrive at this station of seeing God, and you are made to live in a paradise. So that paradise, of course, that is paradise, but that is not being with God. So why don't you become so much a rapturous lover of God that you say, no, God, I am not going to be away for a moment away from you. So what is that company, and what is that kind of? So obviously this needs kind of fusion. Every moment you have to be with God. So this is possible only through the fusion. Yes. But God has not prescribed this for. But we see Sarkar Younus AlGohar Shahi, His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, has given this bounty and blessing to his followers, to whomsoever Sarkar wishes to. Sarkar said that I will take them to my own kingdom, Riyazul Jannah, and they will live there forever with me. So this is the reward from the reward from His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. And also people, the ultimate of a religion, ultimate of a divinely established religion means they take you, for example, Abrahamic faith. So through the practice of that religion, if you have managed to follow that religion 100%, right? So what the most that you can get out of that? It is that the witnessing the splendor of God, become a lover, rapturous lover of God. But even then, you are going to be allotted, or you are going to live in a paradise, not with God. But whereas His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, Sarkar Younus AlGohar Shahi has given this glad tiding that those who have managed to please Sarkar Gohar Shahi, and Sarkar Gohar Shahi is pleased with them. Sarkar Gohar Shahi may take them with him to his own kingdom. Wow. So these are the two paths, and every one of us is invited to reflect on it, to give it what is the ultimate reward that we are going to get out of this practice. And this is the bounty that Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar is willing to share with us. He wants every one of us to get the ultimate reward, to get the ultimate reward, not a paradise. No. Beautiful. Oh, that was amazing. Thank you, Sheikh Tanveer, for sharing that with us. So just to recap, because of the sheer importance of this to our lives, because obviously we are very much living in this material world. We're living our day-to-day lives with the necessities. This is what we have to live with, the necessities of life. Money, obviously, is a necessity of life. But it's about balancing that money, because the abundance of money and the love of money, and if you're going to spend all your time and mindfulness thinking about money and chasing money, it's going to steer you away from God. And there was a beautiful story yesterday that Sufi Master shared us, Sheikh Abdul Jilani. Yes. Which I'm really getting to love the stories from this particular Sheikh. It seems to be beautiful examples for us that's very apt to whatever we're discussing. Goshim Rabbi Sufi Master. So that was a wonderful story that the Sheikh had many followers, but one of his followers was very rich, had a lot of money, and he used to come to listen to the Sheikh every day, and he would always sit in the front row.
And on one occasion, one speech, the sheikh was saying that money, the love of money, can take you away from God. And he was a bit puzzled, the follower who had the money. And the next day, Sheikh Abdul Jilani was holding another gathering, another spiritual gathering, Sufi gathering. And this gentleman was late. This follower came late for this occasion. And his seat was taken on the front row. Yes. So he decided to ask that person who was sitting in his seat in the front row, offer him money, probably a handsome amount of money. Could I sit in your seat? So the man took the money and swapped the seat. He's took his seat in the front row, and there he was. And then at the end, he approached the sheikh and said, "You did mention before that money would take you away from God, keep you away from God. But with money, I managed to get closer to God today." And then the sheikh answered him to say, "Yes, but the man who took the money, he's gotten away. He has gotten away from God." It was an incredible story. Absolutely love that. So this is the balance about prioritizing, prioritizing our lives. And money is a necessity to our lives, but it shouldn't take over. It shouldn't be controlling our lives. It should always be with everything else to do with this world on the back burner. And the front burner, we should be always mindful of God, mindful of connecting with God in this lifetime and thinking about our eternal life. I mean, that was another subject that came up that we'd not discussed before, eternity. That was from the day before. So these are incredible subjects and topics that are coming up on a daily basis. So these are we've already learnt now, 3 ways that we can help humanity. We're so blessed and bountiful that we can not only love God, but we can serve God. We can please our spiritual master, His Divine Eminence Goa Shahi, on a daily basis by helping those that they love. They love humanity. And if we can help them, then we are not only helping ourselves, but we are, helping humanity. So, of course, another way, and another, as we said, just look on social media if you want to know what's going on, what's the nations feel. Then just look on social media, and end times are often being mentioned with all the rise in natural disasters, tornadoes. I mean, the amount of tornadoes in America now is incredible. I didn't realize it's gone up to 1,500 tornadoes they have so far this year, kind of thing. So lots of natural disasters are happening. Intolerance with religion, intolerance with race, and now terrible viruses spreading throughout the world. So people are already talking about the end times. And this is another way where we can give hope for humanity. And we can show them, this is one of our most important parts of our mission, is showing people the divine signs of Lord Jesus Christ and Lord Rajas Goa Shahi that are shining very brightly on the moon. And it's very important when we explain this to people, when we share this with people. I always love showing people these signs on the moon and giving people hope, and saying that there is hope. The awaited personalities are here, and they're here to help all. And of course, as I mentioned before, if you're telling people who have got depression, who are feeling lonely about connection to God, they will have a bad experience probably from a religion or from people preaching about God, Bible bashers. They will have had a bad experience. The same when you talk about Messiah. So we have to accept and expect. Some people will say, "Oh, don't talk to me about Messiah anymore." Actually, we know about Imam Mehdi now. We've heard
that the Taliban and ISIS, they want to bring on the end of the world as quickly as possible so Imam Mehdi will come. So this is what they're hearing about Imam Mehdi. And as far as the return of Lord Jesus, they hear that Jesus will appear from behind the clouds. He will firstly look over the Christians, the believers of Jesus. The rest will have to suffer. The rest will perish. It's just for, and everybody has their own take. Everybody thinks the Messiah is for themselves. But these are all just titles, aren't they? Al-Qiyata, Messiah, Imam Mehdi, titles of the same personality who is coming for all humanity. There's hope for all of us. And these are shining brightly on the moon. And it's very important that we use the right terminology, exactly as His Divine Eminence Gohar Shahi says, that they've become prominent on the moon. Don't use any other line. When you talk about the images on the moon, just that line has all that explains it, describes it the best. It's become prominent. They've always been there, these images. God has always manifested those images there, but now they've become very prominent. And most certainly, we didn't notice those before when we looked at the moon many, many years ago. But now, even when you look at, you look on a TV show or on the news, whenever they show the moon, straight away you see those beautiful images of, as you can see, Lord Younus Gohar Shahi, top left, and then bottom right is the image of Lord Jesus Christ. So that's the true image of Jesus. And of course, this is the image that His Divine Eminence Gohar Shahi compared with the same man that appeared to His Divine Eminence Gohar Shahi in 1997 in Taos, New Mexico. Same image of Lord Jesus Christ. So this is hope for all humanity. And remember, these signs have become prominent and they're for all humanity. These aren't for any particular religion or people that don't follow religion, people that have given up on religions. Give it a try. Look at these images. Say the name 3 times. Ask for your help to be, ask for your heart to be activated. And straight away, you will feel that ocean of divine love enter the beating system of your heart. That's the proof. We don't need to show you it. And, the answer as well to many Christians that will most certainly, as soon as you show these images, they will talk about the false Messiah. Yes. That's all that's the only song they know, false Messiah. So if you ask them, well, please share with us what the signs are then of the true Messiah. You're talking about the false Messiah. Please give us, your interpretations of what the true Messiah is. True Messiah. And they will most certainly not have an answer to you. And if they say that this is not in the Bible, that Jesus will appear in the clouds, it's most certainly in the Bible. It's in the Holy Gospel of St. Luke 21:25, chapter 21, verse 25. And if this doesn't describe exactly where we are, I don't know what is. There will be signs in the sun, the moon, and the stars. On earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and the tossing of the seas. So there will be nations in anguish, which we're seeing on a daily basis. There will be roaring and tossing of the seas. There's already a tsunami, another huge tsunami in Alaska. Is it Alaska? Between Alaska region. Yes. Another tsunami, which has been an increasing amount of tsunamis. And this is the reading from Luke. There will be signs in the sun. And you can see in the religion of God as well, look into great detail there. There's images on the sun, the moon, and the stars. And on the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. Of the sea. So it's always a pleasure for us to share this hope to people. So look at the 3 ways we can practically give hope, give love to humanity through connection to God, through self-awareness to help you in your daily life, and of course in the
end times, that the awaited ones can be identified. You can identify them on the moon and also on terrestrial objects, on the holy black stone, images of His Divine Eminence Gohar Shahi and Lord Jesus Christ and of Mother Mary, all very, very clearly to be seen in the holy black stone in Mecca, as mentioned that these signs will be shown. And this is hope for humanity. And the best proof and verification lies in the fact that, you think some people, they argue that, it's, Romeo is going to see Juliet everywhere. Yes. So you see your beloved on the moon. It's just a hallucinatory type of stuff. It's just your perception. Okay, let it be like this. But what if the same image renders the spiritual grace that you cannot have from anywhere? Yes. That you all your life you have been yearning for. You heard about these things, that your heart could recite the name of Lord, but none, you came across none who could initiate your heart. Yes. And you are talking about these mighty, majestic personalities, let alone these personalities, their image is going to give you or going to grant you this bounty. And this is the best proof. Yeah. And this is a criteria, isn't it? This is the criteria of the awaited ones. And so if you just quickly dismiss it, this is false Messiah, this is all false, then what's your criteria? We're telling you that these are the images manifested by God. They're prominent on the moon. They will activate your heart. They will give you spiritual healing. And as it mentions in the Bible, that the signs will be shown on the moon and the stars. So this is a criteria. And people of different religions, different faiths are all gathering under one platform. Yes. Under His Divine Eminence Gohar Shahi and Lord Jesus. Lovely. So what more proof is there? So I think we're going to come to the end of the show today. Thank you very much, Sheikh Tanveer. Thank you. And we'll see you again tomorrow. Coming up is the Daily Pulse. Please stay tuned. And stay safe, stay tuned, and Gohar Hafiz. Gohar Hafiz.
Goshi Maraba, and welcome back to the Daily Pulse, right? Daily Pulse. And yesterday we spoke about a female, importance of education in India and Pakistan, and we had Sarvana from India, who also was with us, and she speaks really well. It was an honor to have her on ALRA TV with us. We also spoke about, the importance of women having education and how it impacts the society and, the future generations in India and Pakistan. So if you guys, I've run out of topics to talk about today. So if you guys have any questions about anything, fashion related, makeup related, spirituality related, you guys can ask me in the comment section, which will really help. But we also have Fatima Waji today and Fazila with us. Goshi Maraba, everyone. Goshi Maraba. So today I'll just speak about a little bit about healthy eating and how it helped me because I suffer from a skin condition, and I just want to tell everyone that it helps, even if you don't have any problems or you don't suffer, you don't know yet, that you suffer from any problems. It can be anything, skin disease or diabetes or high blood pressure, anything. But if you start eating healthy from a young age, that will help you when you get older, and it will help you stay healthy, stay strong. Because the main reason is people in Pakistan and India, they think that if you eat salads and you diet, that's how you can stay healthy and you will lose weight. But that's not the case. It's actually eating food that will help you with your that will add have the nutrients for your body that you are lacking. Yeah. So I will start with because you have to add this to your lifestyle. It's not just about you will diet or you will eat healthy for a week or a month, but you need to add this to your lifestyle. So it's really important that you have good fats and you Goshi Maraba, everyone. You add good fats and healthy carbs. Try to avoid white carbs like white rice. You can have it here and there, maybe once a week, but don't add it every single day to your diet. Yeah. And it has helped me a lot. So yeah. So tell us about yourself. Yeah. Fazila. So first, pretty much. Yeah. What do you want to know? So how did you come to know us and ALRA TV? Well, I've heard a lot about Saidi, like in a negative way. So I thought, why not? I'll go out my way and investigate who is Saidi, who is, Younus AlGohar. Yeah. And then I found ALRA TV on YouTube. And I've been listening to ALRA TV for about 2 years, 3 years. I'm not sure. And then, I approached Nasser I had questions, and then he told me the answers, clarified it, any assumptions I had. Yeah. And then from there, I just started falling in love more and more with Saidi. I was just like a different person. Wow. That's amazing. Yeah. It's kind of the effect everyone has. Yeah. So I'm sure women Sufi courses help you a lot. A lot. Yeah. Yes, I see things differently now. Yeah. Amazing. So, what was your journey to come to London? Well, what's my journey? So I just came. That's all I can say. It just happened. I don't know how it happened. It just happened.
Yes. That's good. So Baji, what like foods that you have replaced? Like if you don't eat them on a normal day Well, basis, right what- now I am on a very different diet. It's called alkaline diet. You have to refrain from all the acidic food Yeah, and try to refrain. I try my best. yeah. Basically, you have to be vegan. Oh, You okay. take out chicken, Oh yeah, eggs, because it's quite meat, acidic. everything from your diet. But that's really different. But Yeah. to be honest, if you're living normal life, just Mhm. have you can even if you like eating Pakistani food, you can Yeah. you can make healthy Pakistani Yeah. food. You don't have to with add less oil. cups and cups of oil. You can replace oil, sunflower oil or rapeseed oil with healthy oil like Yeah. coconut oil or avocado oil is really good. And just try I have made Pakistani food with 1 tablespoon of oil and sometimes without any oil. So if Oh. you want to, you can do it. Yeah. It's easy, and you can spice up your food. It doesn't have to be bland. You can add if you're making salad, you can add avocado, feta cheese. They're really nice and healthy, and just make sure that you don't sleep right after your food. If you give yourself at least 4 to 5 hours, have your dinner 5 hours before you sleep. Hmm. So it's digested and you're not sleeping with full stomach. Yeah. I also heard how if you eat food that is that's really hard to digest, it also affects how you sleep. Yeah. Because your body's not. Your system is using Yeah. that food to digest first. Yeah. So your organs are still Yeah. working. Yeah, so, they're not repairing. yeah. How about cooking with air fryers? Air fryer is nice. Fryers are Air good. fryer. They're a good substitute to oven. If you don't have an oven, you can use air fryer. Yeah, they're quite good. So, Mother has pointed out a chapter from Deen Ilahi about foods that you shouldn't be eating Okay. whilst on the spiritual path. Yeah. So I'll just get one of the, or I'll put it up on my phone. Okay. Oxy fryers. I've never heard about oxy fryers. If you guys have any questions, you're welcome to ask us anything. So you need to say something about eating healthy and what's your daily cooking routine? Yeah. I'll just have like Yeah. 2 meals per day and then I'll snack. Yeah. Nuts, bananas. You need really to good. avoid fried food. That's Yeah. 100% correct. Fried food is just really they're dangerous for your health, to be honest. Yeah, and processed food. Yes. Does anyone want to join in live? Yeah. Let me just take out the chapter from Deen Ilahi. Yeah, okay. Yeah. Any smelly food
that isn't good for you, it is a sign that has plenty of nar. That's true. Yeah. True. So when it comes to healthy eating, I can't really say much because, well, I don't eat healthy. Well, I can't really make my own food because I can't cook. So, yeah. But like, I'm intolerant to many things. So I think right now my goal is to stay away from foods. Like I'm lactose intolerant. I'm chocolate intolerant. I'm green tea intolerant. I can't have many fruits. I can't have kiwi. Can't have pineapple, apples, And the list goes on. and the list goes on. I'm very fatally allergic to nuts. I cannot have nuts. Even when you have so many requirements, you can still make really nice food. Yeah. Oh yeah. Yeah, You can. because of somebody asked fried potato chips or baked potato chips. I think it's the same. No, when it's baked, obviously Yeah, it it's has better, less but calories. I saw a video on YouTube where they said that even when it's baked, it's still bad. Like some crisps that they make are really still bad for you. No, if you anything you make at home is really good for you. Yeah. But otherwise, it should be organic. Yeah. If you're eating from outside. Anything baked is better than having fried. Yeah. So it's much better. I just shifted to oat milk. It is amazing. Oh yeah, oat milk is really good. It's very nice. Their coffee you can make with oat milk is really good. There's like a barista. We have Mother is live with us now. Gasha marhaba. Gasha. Marhaba, Nazu Beta, Fatima, and Fazila. How are you? Kashima Beta. How are you, Nazu? You're doing well. I'm very happy to see you speaking. Can you hear me? Oh yeah, I can. Yeah. Gasha. Okay, good. Yeah, it's a good topic. Food. It's one of the important elements to help you deprive your nafs from the heat, or in another form we say nar. Yeah. So we have to know what kind of food that carries nar and which one carries nur. So for example, there are two types of fruits. Mhm. There's a fruit that comes from the left side of God, and there's a fruit that comes from the right side of God. Yeah. And every fruit resembles an organ in our body. Like Fatima was mentioning, there are some people who can have some kind of disease or something. It does the symptoms shows in the skin. Yeah. So for that, Sakar said that you have to look in the nature, the fruit or the vegetable that come from the right side of God and has that energy that is missing from that organ. Yeah. So let's suppose if you have a problem with the skin, so if you look in the fruit that has a similar type of skin as ours, Yeah. I see kiwi. Yeah. Kiwi is good for your skin. So if somebody has a problem with the skin, and they're not intolerant to kiwi, I suggest them to eat kiwi. Kiwi is from the right side of God. And if somebody has a problem with their like say their pancreas, they can eat mango. It's good for them. And so always look for the fruits first,
that resembles every organ we have. Mm. Some people have constipation problem, banana is good for them. And I remember Sakar said that if you're constipated, eat 2 bananas. Yeah. And if you have a diarrhea, eat 1. Mm. Yeah. Yeah. And banana, the shape of it is like our intestines. Yeah. So that's why it's good for us. And avocado, like you mentioned, is the shape of the heart. It's very high in cholesterol, but it has that source of energy that can be missed from the heart, and it can help. True. Even it has a lot of carbohydrates or fat, but that fat is unsaturated fat, so it's good. Almonds also, and there are some fruits that we are mentioned in the Quran that are good for everybody, like figs, pomegranate, and teen was zaytun, and there is olives. All these are very good for everybody that should be in their diet. Figs, olives, pomegranate. Those are only the 3 in my mind that they originate from heaven. So they're good. They're completely from has a lot of nur in them. Mm. So, and then we try to prevent things that have thorns. Yeah. Yeah. Like a passion fruit. I know it's tasty, but It I is. don't advise it. Yeah, I don't advise it. It's not good because I believe it comes from the left side of God. Anything has thorns is a sign that you should not eat it. And for example, there are some animals that Sakar said, the animals that grabs their prey with their Close. what do you call them, paws or Yeah. whatever. Close. Yeah. So those you cannot eat them because they come from the left side. Mm. True. And there are some kind of animals that they have upper teeth. If there are upper teeth, so you cannot eat them. Mm. So sheep, if you see sheep or a goat, they only have bottom teeth. They're herbal. They eat herbs. So those are from the right side of God. Yeah. And I'm going to mention something is very important. I myself eat it and I should stop eating it. Yeah. Seafood. Oh, okay. Seafood is not good. Mm. Seafood is a type of insects that lives in the sea. Mm. Yeah. And we should not eat them. A lot of us eat shrimp. Yeah. We're not supposed to eat that. And we're supposed to eat a fish that is white, not brown, not orange. I know I eat salmon. I'm learning with you guys as well. It's like a wake-up call for me as well. So try to prevent red meat, because red meat has a lot of blood. The more blood, the more zulumat. Zulumat means not. Beef has a lot of blood. Lamb has blood. A goat has less blood. So this food, the subject you're talking about, diet, it helps actually reduce the nar in the nafs and also progress in spirituality. If you see most of the yogists or gurus, they focus on the diet. Yeah. Yeah. True. Because they don't have a spiritual knowledge, but they know how to tame the nafs by its diet. So you become what you eat. Yeah. So we have to be careful what we eat. If you eat a lot of lamb, a lot of cow, we become a cow. So that's all I suggest. Avoid red meat. Yeah. Avoid milk.
because milk comes from the cow, and it's like the heat of when the cow releases its heat in the milk. If you want milk, I suggest you to boil the milk until it's completely foamed up. Reduced, yeah. Yeah, because all the heat is burnt. Yeah, all the zulumat is burnt, and add some sugar to it. That's why I remember Sakar said once that if you add salt or milk or black pepper or something to the milk, it helps reduce the heat. Right. Yeah, and that's it. Any questions? Somebody asked, what about camels? Can we eat camels? No, you cannot eat camels. Camels has extreme level of heat. I know a lot of Arabs eat camel, especially the camel kofta. It's very dangerous for the health. Very dangerous. It has a lot of heat. Why? Because camel is known by absorbing their urines inside the stomach for months. Yeah. And urines carries a lot of heat. That's why we have to get rid of the urines. If we don't get rid of it, you can see your urine is always hot. So the camel, you can imagine how hot the camel's urine is that he keeps in his body for over a month. It has a lot of heat. True. So camel has extreme heat. So please do not eat camel. Yeah. And there's another question. How to recover from seafood allergy? How to recover? Don't eat it. Simple as that. Don't eat it. Don't eat it. Don't eat seafood. That's I true. have the same problem. I like salmon because I have deficiency of B12 and it's very high in B12. Yeah. But then you have to find the something to substitute with it. Yeah. You can, if you have a B12 or you're anemic, seafood is good, but you better move to green vegetables like spinach. So spinach will be a good substitute for seafood. Right. Thank you. Thank you. That was really helpful. That was really helpful. Thanks. Any other questions or? There's no questions yet. Somebody asked, we can drink milk with 2 tablespoons of olive oil. They can if they want to. But they better boil it. Don't drink cold milk as it is. It's not good for the health. Yeah. Okay. What else? How are you, Fazila? Do you like it in London? Yes, I love it. I love it. Thank you. Yes. Good. Good. I'm happy to see you here. Thank you. You're welcome. There are no questions yet. Someone asked, chai is healthy or coffee? I would say herbal teas are healthy. Like chamomile tea, fennel tea. Peppermint, can you speak a bit about hair and what's good for hair? That's good for hair. Okay. You know, why do we have hair? Yeah. We have a hair because of the nar inside our scalps. Yeah. It makes the hair grow. So it is the nar that grows the hair. So hair actually, it's not good to keep it very long. And because when you keep it long, it scientifically, it's an extra weight on your brain. So it does not, it reduces the intensity of focus and your gray cells in your brain. Yeah. And spiritually, it attracts jannat because there's a lot of heat in the hair. Yeah. True. And I would advise people to wash the hair very often and dry it. Don't keep it wet for too long. Because if you keep There's it wet, a question, is castor oil good for hair?
Yeah, castor oil is good for hair. If you have thin hair or you have loss of hair, you can use castor oil. I use castor oil for me and my daughter once a week. It's good. Yes. Yeah. So But I how do prefer we jojoba maintain our oil. hair healthy and shiny looking? How do we maintain? How do you maintain it? You have to brush your hair. Brushing the hair is important. Yeah. And don't sleep with the hair tied up. Keep it open so it gets enough oxygen. Yeah. But don't keep your hair very long. Yeah. It's not good for your spiritual progress, and it's not good for your mental health as well. It's extra weight on your head. That's what I would say. Taking care, use jojoba oil, use castor oil. Yeah. And don't use henna, please, because henna is dangerous for the hair. Yeah. I had a bad experience with henna. Oh, okay. Because the moment you stop it, you lose most of your hair. Somehow, it's not easy to get organic henna. They say organic, but it's never organic. Someone asked, mustard oil is good for hair? I don't like the mustard smell, so I don't use Yeah, it. it's horrible. It's really bad. Too I don't strong. use it. I feel like I'm frying my hair. Yeah. You're cooking curry No, on I your don't head. use it. It's horrible. Yeah, exactly. It smells like that. It smells like curry. So the smell of it prevents me of it, and I always keep this in my mind. Anything that has a smell, it's our body. It alerts us, it gives us a message that stay away from it. Yeah. So you should stay away from anything that is smelly. Papa just said henna is extremely cool, therefore it is very dangerous to use henna on hair, especially on head. Yeah. Yeah, that's true. That's why don't use henna. It's not good. It's Yeah. not good. So he say it is very right. Yeah. Use jojoba oil. It's very light. It does not have bad smell. And it has lots of benefits for the hair, for the face. It heals the acne. It removes the heat from the scalp. So it's really good. Nice. Any other tips that you can give us? About? Anything. The hair. Yeah, hair. What should I say? Rosehip oil is also good. Rosehip oil. I think that's really good, yeah. Yeah, rosehip, but don't use it on your scalp. Just at the end, just at the end of your the ends of your hair. Don't use it on your scalp. Yeah, rosemary is very nice. Rosemary. I love rosemary oil. Fresh rosemary or dried? How do you use the rosemary? Do you add it to the oil? Rosemary oil. Okay. Yeah, you mix it with. I mix the rosemary with jojoba oil. Okay. It's beautiful. It's very nice. I add it to my shampoo as well. Nice. Rosemary, actually, in my country, they say that the rosemary, because of the smell of it, the jannat runs away. And I enjoy the smell of the rosemary. It's beautiful. It's calming. Yeah. Yeah. What about lavender oil? Lavender oil is quite calming as well. I can we never use tried it? lavender oil. I Or use lavender essential oil oil. for massaging. I massage Yeah. my daughter's feet with lavender because she's too active, so I want to cool down her feet and relax them. It's very relaxing for the feet. Right. How should we moisturize our hair after using shampoo? I don't know what to say because I don't moisturize my hair after. Yeah.
I just usually I just take like 2 pinches of argan oil, and I just use it at the end. I rub it on my hand and use it at the end of my tips of the hand. That's it. Because after thank you you wash for your joining hair, you us. should not. You're welcome. Yeah. Okay, that's about it. Yeah. Thank you. Thank you. All right. I was Thank you. happy to join you. See you You all. It was nice. Okay. God Hafiz. God God Hafiz. Hafiz. God Hafiz, beta. God God. Hafiz. So we got some Really useful tips. Yeah, very useful tips. That was very fun. A little bit different of a topic since yesterday. So that's it for today. I hope you guys enjoyed today's live session, and we will see you guys tomorrow, and you'll soon be watching Spiritual Master Younus AlGohar live on ALRA TV. God Hafiz. Sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Habib Allah sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Allahu 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 Allah الصبح بدا من طلعته والليل دجا من عفرته الله 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 Allah, 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 فضلا وأولى أهدى سبلا لدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم حاد الأمم لشريعته الله الله
أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته الله 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 سعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة عسرا ورب دعاه لحضرته الله 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 نال الشرفا والله عفا أما سلفا من أمته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 Allah
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار سب لوگ. گوشائی مرحبا. How are you? وعلیکم السلام. گوشائی مرحبا. Questions? شہوت کا پراپر علاج کیا ہے؟ شہوت کا پراپر علاج جو ہے وہ قلب کی صفائی اور نفس کا تزکیہ ہے. اس کے بغیر اس کا علاج نہیں ہے. آدمی خود اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہے تو برائی سے روک سکتا ہے، لیکن جو اندر انسان کی بیماری موجود ہے اس کا علاج کیسے کرے گا؟ وہ چند دنوں کی احتیاط کر لے گا، زہد اختیار کر لے گا، لیکن وہ خواہش تو اندر رہے گی، اور خواہش کا اندر رہنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے. اگر گناہ کی خواہش آپ کے اندر سے جاتی نہیں ہے، صرف آپ کوئی برا کام نہیں کر رہے لیکن خواہش اندر موجود ہے، تو ہر وقت کا گناہ گار ہے نا. جب تک وہ خواہش ختم نہیں ہوگی گناہ ہی گناہ ہے. سربانا گنگولی، کولکتہ، ویسٹ بنگال. In Sarkar's book Din Ilahi, it is stated that once the soul become enlightened, the wrath. یہ تو ہو گیا تھا سوال. فضل حق. میرے دماغ میں عجیب سی ہلچل ہوتا رہتا ہے، جیسے بہت سارا ویٹ جھیل رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل ایشو ہو، روحانی پرابلم تو نہیں لگتی ہے. معاذ رومی نے بنگلور سے پوچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دجال اور ابلیس میں کیا فرق ہے؟ کون ہیں یہ دونوں؟ کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ اور دجال قید سے آزاد ہونے میں یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ دنیا کی آبادی لگ بھگ 300 کروڑ پر آنی چاہیے.
کیا یہ بات صحیح ہے؟ مہربانی کر کے اس سوال کا جواب دے دیجیے، پچھلے 3 سالوں سے پریشان ہوں اس سوال سے۔ ابلیس جو ہے اس کا اصل جو نام ہے وہ عزازیل ہے، قوم جنات سے ہے، عالم ناسوت میں رہتا تھا اور بہت عابد و زاہد تھا۔ دنیا کے چپے چپے پر اس نے اللہ کو سجدہ کیا۔ تو دوسری طرف جو عرش کی مخلوق تھی، فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے کہ وہ فرشتے جو تھے وہ اللہ سے بے تکلف ہو گئے۔ اللہ سے بے تکلف ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کا جسم بنایا تو وہ بے تکلفی تھی فرشتوں کی اللہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ پھر تم نے بنا دیا یہ آدمی، یہ جا کے دنگا اور فساد کرے گا دنیا میں۔ تو وہ انٹلیکچولی کوئی یہاں پر یعنی معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ جو فرشتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نرمی کی وجہ سے، اس کے مزاج کی وجہ سے بے تکلف ہو گئے تھے، اور بے تکلفی میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ اب اللہ کے پاس جو ہے 2 ٹارگٹ تھے کہ ان فرشتوں کو بھی تھوڑا سا کھینچا جائے، اور آدم صفی اللہ کو جو اتنی عظمتیں دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی جو ہے آزمائش ڈالی جائے۔ تو اس خیال پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے عزازیل کو پروموٹ کر کے اور فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر جب آدم صفی اللہ کا جسم بنایا تو سب کو ملائکہ کو کہا کہ بھئی سجدہ کرو، سب جھک گئے سجدے میں، عزازیل نہیں جھکا۔ اللہ نے اس سے پوچھا بھئی تم کیوں نہیں جھکے؟ تو کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر باقی مانے جو فرشتے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے لیڈر کو جو ہے اس کا یہ حال ہو گیا ہے تو وہ بھی سہم گئے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ بھئی لیڈر کا یہ حال ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے مداخلت کرنا چھوڑ دی۔ تو وہ ابلیس ہے۔ دجال کیا ہے؟ دجال نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ دجال نکلا ہے دجل سے، اور دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکا۔ جس طرح ہم اپنے اردو میں بولتے ہیں نا دھوکے باز، فراڈیا، انگریزی میں بولتے ہیں کون مین، فراڈیے کو۔ اسی طرح دجال وہ ہے جو دھوکا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا دھوکا کیا ہے؟ یہ صفت جس کے اندر بھی پائی جائے وہ شیطان کا یار ہے۔ ایک علم ہے ظاہری اور ایک علم ہے باطنی۔
ان دونوں کے بغیر آپ کو ایمان نہیں مل سکتا. ظاہری علم بھی ضروری ہے اور باطنی علم بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا، اگر اب ظاہری علم کو دیکھا جائے تو وہ تو کتابوں میں موجود ہے اور دستیاب ہے. ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو کوئی تق و دو نہیں کرنی پڑتی، دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑتی. کتاب خریدیں بک سٹور سے، گھر پہ جا کے پڑھیں اور ظاہری علم آ گیا آپ کو. تو ظاہری علم کی تو بہتات ہے، بے شمار ظاہری علم ہے. اور جو باطنی علم ہے اس کی شرط ہے کہ تزکیہ نفس ہو، دل پاک ہو، تو پھر باطنی علم آئے گا. تو وہ بڑا مشکل ہی نہیں بلکہ کئی زمانوں میں ناپید بھی رہا ہے باطنی علم. یہی وجہ ہے کہ پھر جو علم لوگوں کو میسر آیا انہوں نے وہ حاصل کر لیا، اور جو علم میسر آیا ہے وہ ظاہری ہے، اور باطنی علم میسر آیا نہیں اور ظاہری علم کو ہی وہ سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب یہ ظاہری علم باطنی علم کے بغیر ہو تو دھوکہ کہلاتا ہے. جیسے کہ زبان سے کلمہ کہنا ہے اور قلب میں کلمے کا صدق ہو. اچھا، زبان سے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا جو صدق ہے قلب میں ہونا چاہیے، یہ کیسے سمجھیں گے آپ؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بڑی ہی آسان سی مثال دے دیتا ہوں. اب تو کم ہو گیا ہے، پہلے زیادہ تھا کہ لوگ اگر پیمنٹ وغیرہ کرنے پڑتی تھی تو کیش لے کے نہیں چلتے تھے، چیک بک جیب میں ڈال کے اور گھومتے تھے. جہاں پیمنٹ کرنی ہوئی چیک بک نکالی، چیک لکھا اور دے دیا. صحیح؟ پاکستانیوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو چیک تو بنا کے دے دیا لیکن بینک میں پیسے نہیں تھے، تو وہ چیک باؤنس ہو گیا بینک میں. اچھا، اب اگر آپ کوئی چیک بنا کے دیں گے تو آپ کے ذہن میں پہلے یہ بات موجود ہوگی کہ جتنے پیسوں کا چیک بنا کے دے رہا ہوں اتنے پیسے میرے بینک میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر اتنے پیسے ہوں گے تو وہ چیک کارآمد ہوگا. تو یوں سمجھ لو چیک کا جو صدق ہے وہ بینک میں پیسے کی طرح محفوظ ہے. یہاں پر صدق کیا ہو گیا؟ بینک میں آپ کا پیسہ، اور چیک کیا ہو گیا؟ زبان سے کلمہ پڑھنا، ظاہری علم. اگر بینک میں پیسے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے چیکس جو ہیں وہ باؤنس ہوتے رہیں گے. اگر دل میں صدق نہیں ہوگا تو آپ کی نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں گی. آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان کی شرط ہے. آپ اگر صرف اقرار باللسان میں ہی پھنسے رہے تو مسلمان تو کہلائیں گے، مومن نہیں بنیں گے، کیونکہ کلمے کا صدق آپ کی زبان سے دل میں گیا نہیں. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، وہ دنیا کی مثال آپ کو بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی بینک میں پیسے ہو تو چیک بنا کے دینا، اگر بینک میں پیسے نہ ہوں تو چیک بنا کے دو گے تو باؤنس ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ باؤنس نہ ہو. چیک اگر باؤنس ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے فی پڑتی ہے کہ بھئی ایک چیک باؤنس ہو گیا، آپ کا چیک ریٹرن ہو گیا. تو اس لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا چیک باؤنس نہ ہو. کوئی بھی چیک ایشو کرنے سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بینک میں پیسہ کتنا ہے. پہلے تو آسانیاں نہیں تھیں اتنی، کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو بینک جانا پڑتا تھا. پھر آپ ان کو بولتے تھے جی میرا بیلنس بتا دیں.
لیکن آج کل جو ہے دنیا نے ترقی کر لی ہے، آج تو ہر بینک کی جو ہے وہ ایپ آئی ہوئی ہے، آپ ایپ ہی کھولیں تو اس میں آپ کے سامنے پورا آ جائے گا کہ کتنے پیسے آپ کے ہیں اور کتنے جو پیسے ہیں وہ نکلنے والے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ ڈیبٹس اور اسٹینڈنگ آرڈرز منتھلی ہوتے ہیں نا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے انشورنس ہے، تو آپ نے منتھلی پیسے دینے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے انشورنس والے آپ کے بینک سے ڈائریکٹ ڈیبٹ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بغیر مانگے ہر مہینے کی اس تاریخ کو اتنے پیسے خود بخود آپ کے بینک سے انشورنس کے بینک میں ٹرانسفر ہو جائیں، یہ ڈائریکٹ ڈیبٹ۔ اسی طریقے سے ایک ظاہری علم ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ظاہری علم کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور اس کا صدق کیا ہے کہ دل میں اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ اس کا صدق ہے۔ اگر زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور تو نے دل میں اپنے پوری مخلوق کو بٹھایا ہوا ہے تو پھر جھوٹ بول رہا ہے نا تو۔ اللہ تو ایک ہے تو بار بار کیوں کہتا ہے قل هو اللہ احد؟ تو اس لیے کہتا ہے کہ تیرا دل بھی کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اس کلمے کا مطلب یہی ہے کہ تیرے اندر سے غیر اللہ کو نکالے اور صرف اللہ کو بسا دے۔ لیکن تیری زبان جہاں اللہ اللہ کرتی ہے، تیری زبان جہاں قل هو اللہ احد پڑھتی ہے، تو تیرا دل کیا کرتا ہے؟ بلے شاہ نے کہا تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی۔ سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، زبان کہتی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، کس کو کہتی ہے؟ کس کو کہتی ہے؟ وہ تیرے دل کو کہتی ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل آگے سے کیا کہتا ہے؟ بیوی بیمار ہے، ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا، تو دل تو بحث و تکرار کر رہا ہے نا۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق ہے، منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ جہاں زبان سے کہا جاتا ہے نا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر زبان سے کہا محمد رسول اللہ، ابھی کام ختم نہیں ہوا، ابھی اس کا جو صدق ہے وہ قلب میں بھی اتارنا ہے۔ اگر ایک آدمی دیکھے کہ بھئی شاہد جو ہے جگہ جگہ خریداری کر رہا ہے جا کے، اور پیسے نہیں دیتا ہے، صرف ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا کارڈ دے دیتا ہے، وہ کارڈ کو سوائپ کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جاؤ۔ یہ کارڈ کا کیا کمال ہے؟ اگر آپ بھی باہر سے کوئی کارڈ اٹھا لائیں تو آپ سوچیں کہ بھئی اب تو بس یہی استعمال کروں گا، تو کارڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بینک میں پیسہ ہوگا یا کارڈ میں کریڈٹ ہوگا تو کارڈ سے خریداری ہوگی۔ اسی طرح یہ ظاہری علم اور شریعت ایک کارڈ کی طرح ہے، پلاسٹک کریڈٹ کارڈ۔ اگر تیری کریڈٹ لمٹ نہیں ہے، تیرے بینک میں پیسہ نہیں ہے، اگر تیرے بینک میں پیسہ نہیں ہے تو پھر تیرے ڈیبٹ کارڈ سے کچھ نہیں ہوگا، اور تیری کریڈٹ لمٹ نہیں ہے تو پھر تیرا کریڈٹ کارڈ بیکار ہے۔ اسی طرح تیری زبان پر اللہ اللہ ہے، تیری زبان سے قل هو اللہ احد نکلتا ہے، تیری زبان سے محمد رسول اللہ نکلتا ہے، لیکن تیرے دل میں نہ اللہ کا نور ہے نہ اللہ کے رسول کا نور ہے، تو پھر یہ تیری زبان کا کیا ہوا کلمہ یہ بھی ضائع جا رہا ہے نا، اس میں وہ پاور ہی نہیں ہے نا۔ سمجھ گئے؟ تو اب جو زبان سے، اب جو شخص جو ہے بہت سارے کریڈٹ کارڈ اپنے ویلٹ میں رکھ کے گھومے پھرے، لیکن ان میں سے ایک بھی کارڈ ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر جو ہے خرچ کرنے کی صلاحیت ہو، ہے نا، تو پھر وہ کارڈ رکھنا دھوکا ہے نا۔ کہ تو کارڈ لے کے گھوم رہا ہے، تجھے بھی پتا ہے کہ پیسہ بینک میں نہیں ہے، نہ چلیں گے تو نہیں نہ کارڈ، یہ تو پھر تو کارڈ جو لے کے گھوم رہا ہے تو دھوکا ہی ہے نا۔ اسی طرح اگر تو زبان سے نمازیں بھی پڑھتا ہے، زبان سے قرآن بھی پڑھتا ہے، زبان سے اللہ اللہ بھی کرتا ہے،
لیکن تیرے دل میں اس کا صدق نہیں ہے تو یہ دھوکہ ہی ہے نا. جس کے پاس بھی صرف ظاہری علم ہے اور باطنی علم سے وہ محروم ہے، آج نہیں تو کل وہ بھی دجالی ہو جائے گا. کیونکہ دجالی کا مطلب ہے دھوکے باز، تو یہ دھوکہ ہی ہو گیا نا. زبان سے تو بڑا لگا ہوا ہے، پورا قرآن شریف پڑھ رہا ہے، تراویاں بھی پڑھا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، خطبے بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور تیرے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ملکوں میں ریسیشن کیوں آتا ہے، اردو میں ریسیشن کو کہتے ہیں افراط زر. ریسیشن کیوں آتا ہے؟ کہ آپ کی ٹریجری میں جتنا گولڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کرنسی پرنٹ کر سکتے ہیں اسی مالیت کی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب کیا کیا آپ نے؟ حکومت ہو گئی تھوڑی سی غریب، اکانومی ڈاؤن ہو گئی، اب اسٹاف کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کے کسی منسٹر نے سوچا کہ چلو نوٹ پرنٹ کر کے یہ کام چلا لیں. جتنی ٹریجری میں آپ کے مال ہے اس ہی کے اگینسٹ آپ کرنسی پرنٹ کر سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ کریں گے تو روپیز یا پاؤنڈ یا ڈالر سرکولیشن میں زیادہ ہوں گے اور ریسیشن آ جائے گا، ویلیو کم ہو جائے گی. ویلیو اب دیکھو نا، ڈالر ہے، ڈالر کی اپنی ایک ویلیو ہے، اور ایک پاکستانی روپیہ ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو ون یو ایس ڈالر از آئی تھنک اپروکسیمیٹلی equal to 150 پاکستانی روپیز. Am I right? 150 روپے ہے نا. Why؟ یہ دکھا رہا ہے کہ یو ایس کی ٹریجری میں سونا ہے اچھا خاصا، اور پاکستان کی ٹریجری جو ہے وہ خالی ہے. اب اگر دیکھا جائے پاؤنڈ اور ڈالر، تو پاؤنڈ زیادہ اسٹرانگ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انگلینڈ کی ٹریجری امریکہ سے زیادہ مضبوط ہے. کیوں بھائی؟ یعنی انگلینڈ کی جو ٹریجری ہے وہ امریکہ کی ٹریجری سے زیادہ مضبوط ہے، اس کے پاس زیادہ سونا ہے، تبھی ان کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کو؟ آج آپ کیا کریں، اچھا خاصا سونا لے کے پاکستان کی ٹریجری میں ڈال دیں، خود بخود روپے کی قیمت اونچی ہو جائے گی. وہی کاغذ کا نوٹ ہوگا قائد اعظم کی تصویر والا، لیکن جب ٹریجری مضبوط ہوگی تو اس روپے کی قیمت بڑھ جائے گی. اسی طرح یہ تیری نمازیں ہیں، ابھی تیرے اندر نور نہیں ہے نا، تو ان نمازوں کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پوچھنے والا بھی نہیں ہے نا. جب تیرے دل میں، تیرے روح میں نور آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تیری نمازوں کو دیکھے گا، تیری ٹریجری میں اللہ کا نور آ جائے گا نا، پھر تیری نماز کی ویلیو بڑھ جائے گی نا. ابھی تو نور نہیں ہے نا، اسی لیے تجھے برائی سے بھی نہیں روک رہا، برائی سے نہیں روک رہا نا. کیوں نہیں ہے؟ نور ہی نہیں. ابھی تیری نماز کیسی ہے؟ بالکل ایسی ہے جیسے بندوق ہو اور اس میں گولی نہ ہو، بغیر کارتوس کے بندوق چلا رہا ہے، پھٹ پھٹ پھٹ. اب وہ بغیر کارتوس کے جو بندوق چلائے گا، ہلکی پھلکی ٹھس کی آواز تو آئے گی، لیکن تو 1000 فائر بھی کسی پر کر لے وہ مرے گا نہیں. کیوں نہیں مرے گا؟ تیرے پاس بندوق ہے، گولی نہیں ہے. اسی طرح تمہاری نمازیں ہیں، نمازوں کی حقیقت نہیں ہے، نمازوں کی حقیقت نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ هُمْ يُرَاءُونَ. فرمایا تاکید کے ساتھ کہ وہ جو نمازی ہیں نا
جو نماز کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، تباہ ہو جائیں گے ان کے سارے اعمال. پڑھتے رہیں اور پھر اللہ نے اپنا ورڈکٹ بھی جاری کر دیا، ججمنٹ پاس کر دی. لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں الذین ھم یراؤون، کہ یہ تو لوگ صرف ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں لوگوں کو. نماز کہاں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ جب نماز کا نور دل میں ہے ہی نہیں، اللہ تک پہنچ نہیں رہی، اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، تو لوگ ہی دیکھ رہے ہیں نا، صرف اللہ تو دیکھ ہی نہیں رہا، تو یہ ریاکاری ہو گئی نا. ہر وہ عمل جو تو اللہ کے لیے کرنا چاہے اور کرے لیکن اللہ اس کو نہ دیکھے، صرف دنیا دیکھے، ریاکاری ہے. خواہ وہ نماز ہو یا ذکر ہو یا روزہ ہو یا تلاوت قرآن ہو. سمجھ گئے؟ اب جس طرح میں آپ کو $1 ملین کا چیک دے دوں، چیک لکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو ڈانٹے گا. آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے، 10 پاؤنڈ ڈال کے بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں، چیک بک مل جائے گی آپ کو. گھر آ جائیں $1 ملین کا چیک لکھ کے دے دیں کسی کو، کوئی نہیں پوچھے گا، صرف باؤنس ہوگا وہ. یہ ہے دھوکہ. کوئی پابندی نہیں ہے. بھلے آپ کے بینک میں ایک پائی بھی نہ ہو، آپ $1 ملین کا چیک لکھ کے کسی کو بھی دے دیں، چیک ہی لکھ کے دیا ہے. اسی طرح آپ فجر بھی پڑھیں، ظہر بھی پڑھیں، عصر بھی پڑھیں، مغرب بھی پڑھیں، عشاء بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، خوب پڑھتے رہیں. نور نہیں ہو تو بیکار ہے نا سارا. روکے گا کوئی نہیں کہ تو دل میں نور ہی نہیں ہے، تو تہجد اور اشراق کیوں پڑھ رہا ہے؟ کوئی روکے گا؟ تو نے $1 ملین لکھا چیک پہ، کسی نے روکا؟ کیوں نہیں روکا؟ اور ہے ہی نہیں بینک میں تو کسی کو جائے گا کیا؟ کچھ ہوگا بینک میں تبھی نکلے گا نا. یہ دھوکہ ہے. تو اس سے پہلے بھی بہت سے دجال آئے ہیں، یہ بھی دجال ہوگا. اچھا، اب یہ دجال خاص قسم کا دجال ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ جو دھوکہ دے گا آ کے، تو اس کا لقب جو دھوکہ پڑا ہے اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے. کتنے نبی آئے؟ بہت ہوتے ہیں نا، بہت. آخری پیغمبر آ گیا، ختم نبوت ہو گئی ہے نا. اب اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. فوری طور پر کہتے ہیں مردود ہے، شیطان ہے یہ، اور بات بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن نبوت کے جھوٹے مدعی دعوے دار آئے نا یا نہیں آئے؟ حضور کے دور میں بھی آئے. مسلم کذاب جو تھا حضور کے دور میں بھی نبوت کے جھوٹے دعوے ہوئے بھائی، اور ہوتے آئے ہیں، نہ جانے کتنوں نے کیے. آج اس دور میں بھی کر رہے ہیں. ابھی 3-4 مہینے پہلے جرمنی سے ایک داڑھی والا بیٹھا ہوا تھا کوئی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں، کالے کپڑے پہن کے. دیکھی تھی نا ویڈیو؟ کہہ رہا تھا جی میں نبی ہوں. تو آج تک بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار آ رہے ہیں. 1,24,000 نبی آئے ہیں، ختم نبوت ہو گئی. تو اب آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور امام مہدی تو ایک ہی ہے. ختم کا سلسلہ اس لیے نہیں ہے ایک ذات میں کہ ختم تسلسل ہوتا ہے. نبیوں کا تسلسل چلتا رہا، پھر آخری کڑی امام الانبیاء، خاتم الرسول، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا. اور جو ذات، جو مرتبہ صرف ایک ہی ہے، جو ذات اور مرتبہ ایک ہی ہے، اگر اس مرتبے کا کوئی
جھوٹا مدعی ہوگا تو اس کو اللہ نے علل اعلان زمانے کا دجل، دھوکا کہا ہے۔ دجال وہ ہے جو امام مہدی نہیں ہے اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو مومن نہیں ہے، مومن ہونے کا ناٹک کرے گا نا، تو چھوٹا دجال ہے، چھوٹا دجال ہے نا۔ اچھا اس میں کیا نقصان ہے تیرا اور دنیا کا؟ بھائی تو مومن نہیں ہے اور تو نے مومن اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے، تیرا نقصان ہے، تو جا کے جہنم میں جلے گا، لوگوں کا نقصان نہیں ہے۔ لوگوں کو تو بتائے گا جی مومن ہوں، لوگ کہیں گے چلو اللہ تمہیں خوش رکھے، اس میں تیرا نقصان ہے۔ اس سے بڑا دجال وہ ہے جو ولی نہ ہو اور ولایت کا دعویٰ کرے۔ وہ بڑا کیوں ہے؟ خود تو وہ جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، اور جو اتنے لوگوں کو اس نے بیعت کیا، ہر انسان میں 16 مخلوق ہیں، ان کا قاتل ہوگا نا وہ۔ اگر اس کے 1000 مرید ہوئے تو پھر وہ 16,000 مریدوں کا قاتل ہو گیا نا، وہ اس سے بڑا دجال ہو گیا نا۔ اس کے بعد جو ہے، جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، وہ پوری دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ پوری انسانیت امام مہدی کی منتظر ہے۔ پوری دنیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی کے منتظر ہوئے، مولا علی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر ہوئے، اور پھر اس کے بعد صدیوں سے مومنین کو امام مہدی کی آمد کا بڑی ہی شدت کے ساتھ انتظار ہے۔ اگر کوئی امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو پھر وہ اللہ کا مجرم، اللہ کے رسول کا مجرم، دین اسلام کا مجرم اور پوری انسانیت کا مجرم ہے۔ جو امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ اللہ، رسول، دین اور پوری انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ پوری انسانیت کی نجات کا دار و مدار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہے۔ اگر انسانیت نے کسی غلط بندے کو امام مہدی مان لیا تو ان کی عاقبت خراب ہو گئی، انہوں نے تو جہنم خرید لی، انہوں نے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ اس لیے اس کو جو ہے سب سے بڑا دجال کہا گیا ہے۔ جو بھی امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ اور تم تو صرف دیکھو گے کہ امامہ ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، داڑھی ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، طریقت کی باتیں کر رہا ہے، تم تو صرف یہی دیکھو گے نا۔ تم کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تمہیں تو نہیں پتا چلے گا نا۔ تمہیں شکل دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کسی کا کہ یہ مومن ہے، یہ ولی ہے۔ اگر تم اتنے ہی قابل ہوتے تو اپنے بارے میں تو جانتے نا تم کہ تم کون ہو، جانتے نا۔ اگر تم کو پتا ہوتا کہ تم کون ہو تو پھر تم شیعہ بنتے، سنی بنتے، بریلوی بنتے، وہابی بنتے، اہل حدیث بنتے، دیوبندی بنتے؟ نہیں بنتے نا۔ کیا بنتے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تو تم کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ سچ کون ہے، تو کوئی وہابی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے۔ اور جب تم کو اپنے بارے میں نہیں پتا تو امام مہدی کو کیسے پہچانو گے؟ تمہارے پاس کسوٹی نہیں ہے نا۔ تو کسوٹی نہیں ہے تبھی کتنے لوگوں کو دھوکا ہو گیا۔ ابھی یہ 100-150 سالوں کے اندر ایک اور جھوٹا مدعی آیا نا، دجال، امام مہدی کا، جس نے دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ غلام احمد قادیانی یہ دجال ہے نا۔ کیوں دجال ہے؟ ظاہری زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اندر تو ہے نہیں۔ صرف ظاہری زبان کا ہی مسئلہ نہیں، بلکہ بڑے بڑے کفر بھی کر دیے۔ ختم نبوت کا منکر ہو گیا، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ بیٹھا، پھر اپنے آپ کو امام مہدی بھی سمجھ بیٹھا۔ جو شیطان نے عربی میں
عبارتیں اس کو پڑھائیں، وہ اس کو وحی الہی سمجھ بیٹھا، اور پھر جب وہ مردود مرا تو اس کی جان نکلی بیت الخلاء میں، پخانے میں، جو جنات کا اڈا ہے، غلاظت میں مرا۔ تو ایسے لوگوں کا یہی حشر ہوتا ہے نا، دھوکے باز۔ دجال کا مطلب دھوکے باز ہے۔ اب چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک کا دجال ہے، اور جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ ہے جو امام مہدی نہ ہو اور امام مہدی کا دعویٰ کر لے، اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ امام مہدی تو وہی ہے نا جن کو اللہ نے امام مہدی کا مرتبہ دیا ہے، اور جس کو اللہ نے امام مہدی کا مرتبہ نہیں دیا تو وہ امام مہدی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے سرکار گوھر شاہی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں۔ ہاں بالکل ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم سے یہ بھی تو پوچھو نا ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے جہنم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ جس طرح امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا جہنمی ہے، تو ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسی طرح کی بات کسی کے لیے کہہ دینا، ہم کہہ دیں کہ بھئی فلاں ذات جو ہے وہ امام مہدی ہے اور وہ امام مہدی نہ ہو تو ہم بھی جہنمی ہو جائیں گے۔ کیوں بھئی؟ تو ہم کو یہ بات معلوم ہے۔ ہمارا دین دیکھ لو، ہماری تعلیم دیکھ لو، ہمارا دین دیکھ لو، تعلیم دیکھ لو، طریقت دیکھ لو، حقیقت دیکھ لو۔ اگر تمہیں کسوٹی ہے تو معرفت بھی دیکھ لو۔ اگر تمہارے پاس کسوٹی اور آنکھیں ہیں تو خدا کی عزت کی قسم لقا بقا اور فنا کی منازل بھی دیکھو، آزما کے دیکھو۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ تعلیم بھی دے رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام بھی ہو رہے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی علیہ الصلاۃ والسلام من جانب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ فیض بھی دے رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ ہم کلام بھی ہو رہا ہے۔ اگر ہم غلط کہتے تو ہمارے ہاتھوں میں یہ طاقت ہوتی کہ کسی کا قلب جاری کر دیں؟ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا میرا امتی نہیں، جھوٹا میرا امتی نہیں ہے، اور ہماری تعلیم کیا ہے؟ امتی بنو۔ ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ امتی بنو۔ حضور نے کہا کہ جھوٹا میرا امتی نہیں ہے، باقی جھوٹ جو ہم زندگی میں بول لیں ان کی تو خیر ہے نا۔ اگر یہ جھوٹ ہوتی ہماری بات، ہم اس کو امام مہدی کہتے جس کو اللہ نے امام مہدی نہیں بنایا، تو کیا ہمارے ذکر دینے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور داخل ہوتا؟ کوئی جھوٹا حضور کا امتی نہیں ہو سکتا تو امتی کیسے بنا سکتا تھا کسی کو؟ بھائی جھوٹا تو حضور کا امتی نہیں ہو سکتا، تو ہم تو تعلیم کے ذریعے شیعہ سنی وہابی کو امتی میں داخل کر رہے ہیں نا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، 1,00,000 بندہ بھی کھڑا ہو کے کہے کسی کے لیے کہ یہ امام مہدی ہیں تو اس بات سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کسی ولی کے مرید سارے کہہ دیں کہ وہ امام مہدی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو امام مہدی کا مرتبہ نہ دیا ہو تو وہ امام مہدی کیسے ہو سکتے ہیں؟
امام مہدی وہی ہے جس کو اللہ نے امام مہدی کا مرتبہ دیا ہے، بھلے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اللہ کا کام ہے منوانا، یہ کام اللہ کا ہے۔ ہم نے بھی تو اپنی ساری تحقیق کی ہوئی ہے نا، تحقیق کرنے کے بعد ہی ہم اپنی گردن آگے جھکا کر کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری تحقیق ہے کہ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی امام مہدی ہیں، اگر یہ جھوٹ ہو تو اس گردن حاضر ہے، کاٹ دو، یہ حق ہے۔ کیا ہے یہ؟ اور اس حق کے اوپر گردن حاضر ہے۔ کوئی کہتا ہے اچھا میں تمہاری گردن اڑا دوں، ہاں اڑا دو، یہ لو۔ اتنی بے باکی تو حق میں ہی ہوتی ہے۔ اتنی بے باکی تبھی ہوتی ہے بس سرکار گوہر شاہی خود کہاں نہ کہیں اور پھر بھی ہم کہیں تو یہ بے باکی آئی کدھر سے؟ سرکار گوہر شاہی کا تو انداز مبارک ایسا ہے، تو آپ نے تو لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ ان کو سلطان الفقراء کہیں۔ 96 میں مینار نور چھپوائی میں نے فیصلہ آباد سے، ہیں تو میں نے مینار نور کے پچھلے صفحے پر سرکار کی تصویر بھی چھپوا دی ایک، اور نیچے لکھ دیا سلطان الفقراء سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی۔ اور جب وہ کتاب سرکار تک پہنچی تو سرکار جو ہے خفا ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا لکھ دیا تم نے؟ بین کر دو ساری کتابیں، انوار نہیں جائیں گی۔ نہیں تو سرکار نے تو اپنے نام کے ساتھ سلطان الفقراء لکھنے کی اجازت نہیں دی، امام مہدی لکھنے کی اجازت کیسے دیتے؟ ہیں؟ لیکن کیا کیا پھر؟ کہہ دیا بھئی چاند کو دیکھو، حجر اسود کو دیکھو۔ اب وہ ایسی چیزیں دکھا دی، ان میں ہم کو تصویریں نظر آئیں سرکار گوہر شاہی کی، ان میں ہم کو تصویریں نظر آ گئیں۔ وہ تصویریں نظر آ گئیں، پھر امام جعفر صادق کا قول بھی سامنے آ گیا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پہ چمکے گا۔ پھر حدیثیں بھی سامنے آ گئیں۔ ایک حدیث میں لکھا تھا کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ سورج کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی نشانی کا اظہار نہ ہو جائے۔ تو سورج میں بھی تصویر آ گئی، سمجھ گئے؟ ہاں تو اب ان نشانیوں کو دیکھ کے، اب یہ نشانیاں تو اللہ کی ہیں نا، سرکار کی تو ہے ہی نہیں، یہ نشانیاں اللہ کی ہیں۔ اب جب یہ نشانیاں اللہ کی ہیں تو ان نشانیوں کی روشنی میں ہم بھی چوڑے ہو گئے کہ بھئی اللہ نے اعلان کر دیا ہے تو اب اللہ کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے ہم چلا دیتے ہیں۔ کہ بھئی اللہ نے نشانی ظاہر کی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں ہم۔ بھیا اور کون کر سکتا ہے ان مقامات پر ظہور ان نشانیوں کا؟ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر ایک اور بھی معاملہ ہوا۔ کراچی سے دو چار جو عالم تھے بریلوی، وہ لیاقت آباد سے سرکار کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی اب تھوڑے سے حالات خراب ہو گئے ہیں، کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ امام مہدی ہیں، تو اس پروپیگنڈے سے پہلے تو ہم تو آپ کے پروگراموں میں آتے جاتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ہم تو پہلے آپ کی حمایت میں تھے لیکن جب سے یہ امام مہدی کا شروع ہوا ہے معاملہ، تو اس وقت سے جو ہے ہم بھی تذبذب کا شکار ہیں اور لوگوں میں بھی بڑی کشمکش ہے۔ تو حضرت
آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے یہ آپ کے پاس ایک درخواست لے کے آئے ہیں کہ آپ کوئی اپنا اسٹیٹمنٹ اخبار کو دے دیں کہ بھائی میں امام مہدی نہیں ہوں. صحیح ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی اپنے آپ کو امام مہدی نہیں کہا، لیکن اگر میں کہہ دوں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ گناہ تو نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جملہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہیں؟ اب یہ ایک عورت یہاں کھڑی ہے، اگر وہ تیری بیوی نہیں ہے تو تو اس کو کہتا ہے یہ تیری بیوی ہے تو گناہ ہے نا؟ گناہ ہے نا؟ وہ تیری بیوی نہیں ہے اور تو کہتے یہ میری بیوی ہے تو گناہ ہے نا؟ اور ایک تیری بیوی ہے لیکن تو نے ساری دنیا سے راز چھپایا ہوا ہے اور یہی کہتا ہے کہ جی بس پتہ نہیں، اور لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ یہ مشہور ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اور پھر آپ یہ کہیں اگر میں اس کو اپنی بیوی کہہ دوں تو کوئی گناہ ہے؟ کیونکہ ہے وہ ہے وہ. یہ راز سمجھنے کا ہے. جس طرح تم نے سنا ہے اس طرح اگر سنو گے تو بات بڑی چھوٹی اور کچی معلوم ہوگی کہ اچھا امام مہدی خود کو سمجھنا گناہ نہیں ہے تو کوئی بھی سمجھ لے پھر نہیں. ہاں تو سرکار گوھر شاہی نے فرمایا جی میں نے کبھی اپنے آپ کو امام مہدی نہیں کہا. پھر جو لوگ بیٹھے تھے ساتھ ذاکرین ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں کہتے ہیں. تو انہوں نے مولویوں نے کہا کہ پھر شاہ صاحب آپ ان کو منع کریں نا کہ یہ نہ کہیں. سرکار نے فرمایا اگر یہ غلط کہتے تو منع کرتا نا. اگر یہ غلط کہتے تو منع کرتا نا. اگر یہ غلط کہتے تو ابھی کیوں منع کروں میں. اچھا ایک بات میں نے دیکھی ہے، سرکار جو ہے نا، یہ پریکٹیکل بات ہے، تھوڑا سا نیچے آ کے سنو، یہ بات پریکٹیکل بتا رہا ہوں میں، ہے نا. سرکار کے بارے میں جو ہے نا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ سرکار جو ہے کسی کی دھونس میں نہیں آتے. اب یہ کراچی کی لینگویج ہے، پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آتی ہے. سرکار جو ہے ہاں وہ کسی کی دھونس میں نہیں آتے. مولوی کہے یا وہ کہے دھونس میں نہیں آتے. ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ کیا ہے تو یہ بارگاہ کوئی اور بارگاہ ہے، کسی کی دھونس میں نہیں آتی. تو مولویوں نے کہا جی آپ ان کو منع کریں. کیوں منع کروں، یہ غلط تھوڑی کہہ رہے. اسی طرح ایک دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سرکار کو کہا ہم لوگوں کے بارے میں کہ یہ جو ہے بڑے چوڑے ہو گئے ہیں، اپنی منمانی کرتے پھرتے ہیں، ان کو ڈرایا کریں آپ. تو سرکار نے فرمایا کیوں ڈراؤں، کیوں ڈراؤں، دھونس میں نہیں آتے کسی کے. ہاں الف سے لے کر یہ تک کسی کی دھونس میں نہیں آئے. یہ ہے مردانگی، کسی کی دھونس میں نہیں آئے، یہ مردانگی ہے. کیوں ڈراؤں، اچھا بھائی ان کے اوپر تیرا بڑا کرم ہے. اچھا جس نے کرم کیا ہے وہ حیران اور ششدر رہ گیا. اچھا میرا کرم، اچھا میرا کرم ہے. تو اب وہ پوچھتا ہے کہ میرا کرم ہے، اچھا وہ کیسے؟ بولے بھائی اتنے گناہ گار ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں، کرم نہیں تو اور کیا. اتنا گناہ گار ہیں. تو یہ بات جو ہے
ہم نے ٹھوک بجا کر کے دیکھی ہے، یہ سرکار گوھر شاہی کسی کی دھونس میں نہیں آتی، اور نہ سرکار گوھر شاہی کو آج تک کوئی متاثر کر سکا۔ سرکار تو سرکار ہیں، سرکار کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ سرکار کا پہلی بات کیا کہی میں نے کہ آج تک کوئی سرکار کو متاثر نہیں کر سکا، اور دوسری بات کیا کہی میں نے کہ سرکار کا اپنا ایک عقیدہ ہے۔ اور کیا عقیدہ ہے؟ کہ تو مجھ سے ملا، مجھ سے ملنے کے بعد کسی اور سے متاثر ہو گیا تو مجھ سے ملا ہی نہیں۔ اگر تو مجھ سے ملا اور مجھ سے ملنے کے بعد تو کسی اور سے متاثر ہو گیا تو مجھ سے ملا ہی نہیں۔ مجھ سے ملنے کے بعد تو کسی اور سے متاثر ہو گیا ہے اگر، تو مجھ سے ملا ہی نہیں، کیونکہ جو مجھ سے مل لے وہ کسی کا نہیں رہتا۔ جو مجھ سے مل لے، تجھے ہی دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم رہنا۔ تو دجال والا جو سوال تھا وہ بندے نے سن لیا یا بھاگ گیا؟ اچھا، کوئی لمبا ہو گیا جواب، لیکن اس کا جواب جو ہے ضروری تھا نا دینا۔ تو اب آپ کو ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہیں کیا؟ کہ دجال وہ ہوگا جو امام مہدی کا دعویٰ کرے گا اور ہوگا نہیں۔ آسان۔ تو جو بھی امام مہدی کا دعویٰ کرے، جاؤ جاؤ، یا تو مہدی ہوگا یا دجال ہوگا، جاؤ تو صحیح۔ تیسری کیٹیگری والا نہیں ہوگا۔ جو دعویٰ کرے گا تو جاؤ دیکھنے، ہاں بھائی چلو آ جاؤ، پتہ چلے، یا تو مہدی مل جائے گا، مہدی نہیں ملے گا تو دجال تو ہے، تیسری جنس نہیں ہے۔ تو مہدی تجھے کب ملے گا؟ جب تجھے کسوٹی مل جائے گی۔ کسوٹی نہیں ملے گی تو ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، کبھی تو شیعہ بن جائے گا، کبھی تو وہابی بن جائے گا، کبھی تو مرزائی بن جائے گا۔ ہماری نظر میں تو سب ایک ہی ہیں، یہ سب ایک ہیں، سب ایک ہی تھالی کے جو ہے نا سب چٹے بٹے ہیں۔ زبانوں کا فرق ہے، عقیدوں کا فرق ہے، اندر سے سب کتے ہیں، اندر سے سب کالے ہیں۔ کلاب الجہنم۔ عمر جاوید نے سڈنی آسٹریلیا سے سوال کیا ہے، I have watched your video about Hajj and it was very logical and exceptional and helped me a lot in understanding batin. You said today's Muslim have banned the entrance of non-Muslims in Mecca, but they should be allowed. My question is, if they will be allowed, then how can different followers of different religions worship in one building because of their customs are different? What if they start putting bhagwans and it is haram? Please answer this part. This is confusing. I only said people should be allowed to visit. I didn't say they should be allowed to bring in anything. I didn't say people should be allowed to convert Kaaba into church or a Hindu temple. No. As a visitor, they should be allowed to be able to receive the spiritual grace of the Holy Kaaba. میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ لوگوں کو ہر کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ کیوں جی؟ اچھا، اب قرآن مجید کے مطابق
مسجد الحرام میں قرآن مجید کے مطابق مسجد الحرام میں مشرکوں کا داخلہ ممنوع ہے. کس کا؟ مشرکوں کا، غیر مسلم کا نہیں. توحید صرف اسلام کا حصہ نہیں ہے میرے بھائی، توحید سکھوں میں بھی ہے. ایک اومکار کا کیا مطلب ہے؟ قل هو اللہ احد، یہی مطلب ہے. یہ جو سکھ دھرم میں کہا جاتا ہے ایک اومکار، اس کا مطلب یہی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. ایک اومکار کا مطلب ہے ون گاڈ، یہی تو توحید ہوتی ہے. اور کیا ہوتی ہے توحید؟ تو توحید اسلام کا بھی حصہ ہے، توحید سکھزم کا بھی حصہ ہے، توحید یہودیت کا بھی حصہ ہے، توحید کرسچینٹی کا بھی حصہ ہے. 313 دین نبیوں کے ذریعے اس دنیا میں قائم کیے گئے، سب میں توحید بنیادی عنصر تھا. جو بھی دین قائم ہوگا انبیاء کے ذریعے، توحید اس کی بنیاد ہوگی. اور جو بھی توحید پرست ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کو کعبے جانے دو. کعبے میں داخلہ ممنوع کس کا ہونا چاہیے قرآن کے مطابق؟ مشرک کا. مشرک نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ بھئی اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں کیوں جائے گا؟ مشرک کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے اللہ کے بارے میں. بھئی اگر تیرا جو ہے میرے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہ ہو، مجھے برا بھلا تو کہتا ہے، میں تجھے اپنے گھر میں آنے دوں گا؟ ہیں؟ ہاں، تو اسی لیے مشرک کو اللہ کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس نے انسانوں کو خدا بنا رکھا ہے. اللہ کو تو یہ بات سخت ناپسند ہے، اس لیے ان کا جانا بھی نہیں، ان کا بنتا بھی نہیں ہے جانا. بھائی جب تیرا تعلق نہیں ہے گھر والے سے تو اس کے گھر میں کیوں جائے گا؟ لیکن جو توحید پرست ہیں وہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں. دین مختلف ہے، ماننے والے تو اللہ کے ہیں. ان کے پیغمبر کو بھی اللہ نے بھیجا تھا، تمہارے پیغمبر کو بھی اللہ نے بھیجا تھا. تو مذائقہ کیا ہے؟ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو سارے نبی آپس میں بھائی بھائی نہیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ثنا منظور نے پشاور سے سوال کیا ہے، کہا ہے کہ دین الہی میں اولو العزم مرسل کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہے؟ قدم سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اولو العزم مرسل جو ہے اس کو بولتے ہیں کہ جو دین قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو دین قائم کرتا ہے. اور اولو العزم مرسل 5 ہیں: آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ. 5 اولو العزم ہیں. ان کے اوپر لطائف کی تعلیم آئی ہے. جو یہ 5 لطیفے سینے میں ہیں،
ایک ایک لطیفے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کے بھیجا ہے، اس لیے یہ اولو العزم مرسل ہیں۔ باقی جو نبی ہیں وہ صحیفے لے کے آتے ہیں ایک آدھ چیپٹر، اور وہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کے اولو العزم مرسل کے دین میں جب گڑبڑ ہو جاتی تھی تو پھر نبی آتا تھا، نبی دین نہیں بنا سکتا، نبی دین نہیں بنا سکتا تھا۔ جو نبی آتے تھے وہ بھی اپنے اولو العزم مرسل کا ہی کلمہ پڑھتے تھے۔ کیا بھائی سمجھے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کے بیچ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، خود نبی ہونے کے باوجود، کیونکہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کا کام ہوا کرتا تھا بطور مجدد۔ حضور کی بعثت مبارکہ سے پہلے جو بنی اسرائیل کا دور گزرا ہے اس میں نبی کا کام بطور مجدد ہوتا تھا کہ دین میں جو رد و بدل ہو گیا ہے اس کی اصلاح کے لیے وہ آتا تھا، اور جہاں پر گڑبڑ ہوتی تھی، جیسے اب گاڑی پنکچر ہو جائے آپ کی، ہیں کوئی کیل گھس گئی، کانچ گھس گیا، چھوٹا سا سوراخ ہو گیا ہے نا، تو اسی جگہ پر چھوٹا سا ٹائر کا ٹکڑا لے کے اور چپکا دیتے تھے، پورا ٹائر نہیں بدلتے تھے، ہے نا۔ اسی طریقے سے دین میں جہاں بگاڑ پیدا ہو گیا جن معاملات میں، اس معاملے کو درست کرنے کے لیے ایک آدھ چیپٹر بطور صحیفہ نبی کے اوپر اتار دیا جاتا تھا، اس کے ذریعے وہ اسی دین کو ریپیئر کر کے تجدید کر کے بس اس کا کام ختم ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا اب دیکھیے، اب یہ آپ علماء سے بھی ڈسکس کیجئے، صحیح؟ اب کہتے ہیں کہ جی میں نبی نہیں آئے گا، کہیں پر لکھا ہوا ہے مرسل نہیں آئے گا، کہیں لکھا ہے مرسل نہیں آئے گا؟ آپ لوگ بحیثیت مسلمان، آپ کے پاس تو علم نہیں ہے نا، آپ تو ایسے ہی بس اچھلتے ہیں، اچھلنے کے علاوہ تو آپ کو کچھ آتا نہیں ہے۔ اب کہا صرف یہ گیا ہے کہ نبی نہیں آئے گا، کہا یہ گیا ہے کہ مرسل نہیں آئے گا۔ خبردار کیا حضور نے، کیا کہا؟ خبردار کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی اور مزید آئے گا نہیں تو کوئی دین نہیں ہوگا، یہی سمجھتے ہیں نا آپ، یہی بات ہے نا۔ لیکن نبی کا کام تو کوئی دین لانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہسٹوریکلی اسپیکنگ نبیوں کا کام تو دین لانا ہے ہی نہیں، نبیوں کا کام تو جو ایگزسٹنگ ریلیجن ہے اس کے اندر تجدید کرنا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ میرے دین میں جو رد و بدل ہوگا، میرے دین میں جو رد و بدل ہوگا، جو آلائشیں میرے دین میں آ جائیں گی، مجھے اس کی فکر ہے، کیونکہ اس میں کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس کے صحیفے کے ذریعے درست کر دے۔ کیا ہوا؟ جب بات حضور نے یہ فرمائی نا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضور بڑے افسردہ تھے، بہت افسردہ تھے۔ یہ مجھے بتانا بعد میں نے کیا کہا ہے، بہت افسردہ تھے۔ اور اس افسردگی کے عالم میں پھر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یار اے اللہ، کوئی نبی نہیں آئے گا تو رد و بدل جو ہو جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے نوید سنائی کہ ہم مجدد اعظم بھیج رہے ہیں۔
ہم مجدد اعظم بھیج رہے ہیں، اور وہ جو مجدد اعظم ہوگا وہ دوبارہ سے اس دین کو ایسا کھڑا کرے گا جیسا یا رسول اللہ آپ نے خود کیا تھا. اور اس کو اسلامی زبان میں کہا جاتا ہے اسلام کی نشات ثانیہ. اسلام کی نشات ثانیہ، رینائنس آف دا ریلیجن آف اسلام. یعنی یہ بات افسوس کی تھی کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے تو اس کا مطلب ہی کچھ اور بنا لیا. یہ تو افسوس کی بات تھی کہ اب دین میں اگر بگاڑ پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا. فکر کی بات ہے نا. اب دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو اب کیا ہوگا، نبی نے تو آنا نہیں ہے، تو اب سدھار کون پیدا کرے گا. تو اس کا پھر ابتدائی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ ریزولوٹ بنایا کہ ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد آئے گا. ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد آئے گا. اور پھر 1000 سال پورے ہونے کے بعد پھر ایک بڑا مجدد آئے گا جس کو کہا جائے گا مجدد الف ثانی، جو ایک الف کا مطلب ہے 1000، عربی زبان میں الف کا مطلب ہے 1000، جو 1000 سال کے بعد مجدد آئے گا. اور دیکھیں قدرت کے کھیل کہ جب 1000 سال والا مجدد آیا تو اسی دور میں دین الہی کا جھوٹا مدعی اکبر بادشاہ آ گیا. جھوٹا مدعی بنایا اس نے تھا اپنی بیگمات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ ایسا دین ہو جس میں یہ، کیونکہ اس نے تو شادیاں بہت کر رکھی تھی نا. ہاں، ایک جودہ بائی سے شادی کی تھی اس نے، ہے نا. اس کے علاوہ ایک اور بیوی ان کی شیعہ بھی تھیں، کوئی سنی بھی تھیں. تو اب وہ ساری بیویوں کو خوش کرنے کے لیے چاہ رہا تھا کوئی ایسا دین بنا لے کہ ساری بیویاں خوش ہو جائیں. تو اس نے کہا جی یہ دین الہی ہے. ادھر ادھر سنا اس نے سب کی جو ہے صوفیوں کی بات وغیرہ سن کے، وہ یہ سمجھا کہ یار اصل تو چیز اللہ کی محبت ہے، تو میرا تو کام بن جائے گا، اس میں سب کو اکٹھا کر لیں گے. تو اس کو پھر مجدد الف ثانی نے اس کا قلع قمع کیا اور کہا کہ یہ دین اکبری ہے. اب اس واقعے کو بھی 400 سال بیت گئے ہیں. تو اب آپ کے دین میں کیا حال ہے؟ اب آپ کے دین کا کیا حال ہے؟ شیعہ حضرات میں 32 فرقے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی شیعہ سارے صحیح ہیں تو تم صحیح تھے، تم میں فرقے کیوں بنے؟ یہ مسلمان سارے ایسے ہی ہیں نا، ان میں سے تم مومن تھے، تم ہٹ گئے، ہے نا، تم شیعہ بن گئے. تو تم تو صحیح تھے نا، تو تم میں 32 فرقے کیوں بن گئے؟ اب 72-73 فرقے تمہارے بن گئے ہیں دین میں، ہے نا. اور ہر فرقے والا کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں. اور یہ بھی نعرہ لگاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے پاسبان ہیں، اور اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے. ختم نبوت تو رونا ہے سارا. اگر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو کوئی دین ٹھیک کرنے کے لیے نبی آ جاتا ہے اس دین کو. کیونکہ نبی کا مطلب تو دین بنانا ہوتا ہی نہیں ہے اس کا کام. اولو العزم مرسل دین بناتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اسی طرح انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا نبوت کا، مرزا غلام احمد نے، قادیانی نے. پتہ ان کو بھی نہیں ہوگا کیا ہے دین، نبی کون ہوتا ہے. اولو العزم مرسل کے آگے نبی کی کوئی ویلیو تھوڑی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئے
مرسل، اولو العزم مرسل، 5 جو لطیفوں کی تعلیم لائے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کچھ رسول بھی آئے، وہ تعلیم لائے لیکن کسی لطیفے کی تعلیم نہیں لائے. اسی طرح 313 دین بنے، ٹھیک ہے نا. اب جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے دور ہے، بیچ میں کتنا گیپ ہے. تو اس گیپ کے اندر جو ہے بہت سارے دین بنائے گئے، بہت سارے رسول آئے، بہت سارے رسول آئے، لیکن جو مین ریلیجن تھا وہی تھا اولو العزم مرسل کا، ابراہیم علیہ السلام کا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں جتنے رسول آئے تھے، جتنے بیچ میں دین بنائے تھے، سب کالعدم قرار دیے گئے. لیکن اولو العزم مرسل کا دین پائندہ رہا، زندہ رہا. رسولوں کے دین مٹا دیے گئے لیکن جو اولو العزم مرسل تھا، کون سا؟ جس کا دین روحانی تعلیم پر بنیاد رکھتا تھا، اس دین کو نہیں مٹایا جا سکتا. اسی لیے یہ دین جو روحانیت پر جن کی اساس قائم ہے، یہ دین کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک ان کا فیض جاری رہے گا. یار وہ گم ہے. اچھا، اب دوسرا سوال کیا ہے کہ کیا ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے؟ ہر ولی کا تو نہیں ہوتا ہے، ہر ولی کا نہیں ہوتا ہے. صرف جو معارف ہوتے ہیں نا، معارف ولی، ان کا ہوتا ہے. آگے صوفی راجندر نگم گور شاہی مرحبا. آپ کے چرنوں میں ایک سوال پیش ہے. ہندو دھرم کی کتابوں میں گنپتی دیو کا سر ہاتھی کا کیوں دکھایا گیا ہے اور سواری چوہے کی دکھائی ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وضاحت کر دیجیے. جی میں کروں گا، اس کی وضاحت میں کروں گا اور تفصیل کے ساتھ کروں گا، لیکن آج نہیں، میں کل دن میں اس موضوع پر بات کروں گا فیس بک لائیو پر، ٹھیک ہے؟ یہ جو گنپتی بابا ہے، یہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، یعنی چھوٹی سی معلومات کے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پوری تفصیل سے وہ بات سمجھاؤں. اس کا وقت نہیں ہے، بہت سارے سوال ہیں. کل جو ہے میں اس موضوع پر بات کروں گا براہ راست، لیکن ابھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو گنپتی بابا ہیں، ان کا جو یعنی مقام ہندوازم میں ہے، ان کو دیدار نہیں ہوا جبرائیل علیہ السلام کا، ہندو ولیوں کو. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے اس روپ میں حاضر ہوئے. کس روپ میں؟ اس روپ میں، کیونکہ راون کی طرف سے ایک ہاتھی آیا، راون کی طرف سے ایک ہاتھی آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چھوٹے ہاتھی کو، وہ راون کی طرف سے تھا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس چھوٹے ہاتھی کو اللہ نے جبریل کو کہا کہ بڑا ہاتھی بھیجو، اور اس بڑے ہاتھی نے اس چھوٹے ہاتھی کو ہڑپ کر لیا. تو یہ پھر ہندو دھرم میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا
سمبل بن گیا، گنپتی بابا موریا، ہے نا. تو یہ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے علم دینا، تعلیم دینا، فیوز و برکات دینا. جن کو یہ راز نہیں پتا ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے، جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سامری جادوگر تھا، اس کے پاس کیا تھا؟ فرعون کے پاس سامری جادوگر تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے فرعون نے سامری جادوگر کو بلوا لیا کہ بھائی تم مقابلہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا. تو اب اس نے کیا کیا، سامری جادوگر نے، اس نے یوں لکڑیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے. تو ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت جو ہے ایک چھڑی، ایک عصا عطا کیا. کیا کیا؟ ہاں، اور کہا کہ اس کو مارو. جب انہوں نے وہ چھڑی پھینکی نا عصا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ کے اذن اور حکم کے ساتھ وہ عصا بڑا ایک سانپ بن گیا اور اس نے سامری جادوگر کے سارے سانپوں کو کھا لیا. اچھا یہ باتیں تو قرآن میں ہیں، اس لیے آپ جو ہے وہ فوراً سر ہلا دیں گے ہاں بے شک بے شک. اب وہ جو دوسرا واقعہ میں نے سنایا ہے چھوٹے اور بڑے ہاتھی والا، وہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے آپ کے دل میں جو ہے نا چنونے لڑیں گے کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو بات. یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے کیونکہ یہ ہندو دھرم سے متعلق ہے تو قرآن میں کیوں ہوگا، ہے نا. لہٰذا ہندو تو بڑے آرام سے کہے گا جی بے شک بے شک. یہ جو مسلمان بیٹھے ہوئے کہیں گے ایسے ہی بے شک. کہاں ہے قرآن میں؟ حدیث میں کہاں ہے؟ وہ حدیث اور قرآن میں تو اسلام ہے نا. میں نے تو اسلام کی بات ہی نہیں کی ہے، میں تو ہندوازم کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ان کی کتابوں میں ملے گا. تو جیسے وہ چھوٹے ہاتھی کو بڑا ہاتھی ہڑپ کر گیا، اسی طرح قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. سامری جادوگر کے چھوٹے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا وہ بڑا سانپ بن گیا، سب کو ہڑپ کر گیا. ہاں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی تو ہوا نا. ہیں اب اگر اس کو آپ چمتکار کہیں، اس کو آپ معجزہ کہیں، کرشمہ قدرت کہیں، آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے سامری جادو کے سر کو لگ گئے، اس کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا. ہیں اب میں نے کہا نا جیسے آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی سمجھیں. آسا جو ہے وہ سانپ بن گیا ہیں، اور جوتے اس کے سر کو لگے تو وہ مومن ہو گیا. تو جوتے ہی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، لیکن جوتے کو نسبت موسیٰ سے تھی. اور وہ جو لکڑی چھڑی اژدہا بنا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. معجزوں سے ایمان نہیں ملتا، صرف اور صرف جو ہے وہ محیر العقول چیزیں سامنے آتی ہیں جو عقل کو ہاں خیرہ کر دیں. ارے یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو ابھی چھڑی تھی، لکڑی تھی، یہ اژدہا بن گیا. یہ چیزیں لوگوں کی نظر میں بڑی معنی رکھتی ہیں. ارے جی واہ کیا بات ہے یار، ہیں. اور کسی کا کرم ہو جائے، کسی کے جوتوں کا بوسہ لے کر کے آدمی مومن بن جائے، تو وہ ایمان اس کو نظر نہیں آتا کیونکہ وہ دل میں ہوتا ہے. اس لیے دلوں کو زندہ کرنے والی جو کرامتیں ہیں نا، روز ہزاروں دنیا میں پیش آ رہی ہیں. سرکار گوھر شاہی کے جوتوں کے صدقے وہ لوگوں کی نظر میں نہیں آ رہی. آج اگر لکڑی پھینک کے اژدہا بنا دو تو پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤ گے. لیکن یہ جو معجزہ ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا، جو کسی کے پلے نہیں ہے بات، یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے فیوز و برکات سے اپنے دلوں کو زندہ کر کے اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں داخل ہو رہے ہیں.
عدنان افغان آسٹریلیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انا احبک، واہ واہ کیا بات ہے۔ اوکے عدنان اخوان بھائی، آئی لو یو ٹو۔ Many years back while in Salah and dreams, words came in front of my eyes, but not known. But not know, alif, lam, mim, noon, mim. I understand alif, lam, ra, as you explained, but noon and mim. This is not a question. In a question, if you ask me meaning of huruf muqattiyat, this is not a question. Question تو اس تعلیم کے بارے میں ہوتا ہے جو آلریڈی آ چکی ہے۔ یہ جو اللہ کے راز ہیں ان کو ایسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سرکار نے ایک دفعہ فرمایا، بڑے پتے کی بات ہے یہ، بڑے پتے کی بات ہے یہ۔ ہاں، آج ہے تمہارا امتحان ہے، میں دیکھتا ہوں کس کی سمجھ میں آتا۔ اللہ نے فرمایا 94 میں، سرکار نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو اللہ نے جو ہے دوسرے دن کیا کیا، چاند پر تصویر لگا دی، اور پھر جو ہے سرکار نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم بس اب کچھ مہینوں میں ہم چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھئی چاند پر تصویر لگ گئی آپ کی، اب اگر چاند پر تصویر ہوگی آپ دنیا میں نہیں ہوں گے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ گئے آپ؟ چاند پر تصویر ہوگی اور آپ دنیا میں نہ ہوں تو فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے پھر سرکار نے اپنا ارادہ تبدیل فرمایا، اور پھر مجھے کہا، کیا کہا؟ اب جیسے تم ہسپتال میں ہوتے ہو اور لگا ہوا ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، کوئی مشین آپ کا بلڈ پریشر بتا رہی ہے، کوئی مشین آپ کے دل کی دھڑکن کو لائیو دکھا رہی ہے نا؟ تو وہ مشین کو دیکھتے ہیں کہ اس میں دل کی دھڑکنیں صحیح جا رہی ہیں، اسٹیبل ہیں، تو بندے کو نہیں دیکھتے، پھر مشین دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر وہ جو مشین لگی ہوئی ہے اس کے اندر ہارٹ بیٹس نارمل دکھائی جا رہی ہیں تو بندہ بھی زندہ ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ جب تک چاند پر ہماری تصویر نظر آ رہی ہے ہم یہی ہیں، جب تک چاند پر تصویر نظر آ رہی ہے ہم یہی ہیں۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ چاند پر جب تک تصویر نظر آ رہی ہے ہم یہی ہیں، تو پھر مزار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج رفاقت نے بھی ایک سوال کیا تھا، فیس بک پہ لکھا تھا رفاقت نے کہ بہت سے لوگوں کو ماضی میں ان کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ یہ اس کی پوسٹ نکالنا، پورا سوال پڑھ لوں میں۔ رفاقت نے فیس بک پہ لگایا، مل گئے؟
रफ़ाक़त अली ने सवाल किया है, रफ़ाक़त अली कह रहे हैं कि I have this burning question in the back of my mind and it's really troubling me. Many people in MFI and ASI say that His Divine Eminence conferred to them some 20 years ago that you are this and you are that. I remember once in the Limes Road house that Sarkar Gohar Shahi said in front of us, 4 people from Bradford, me, Amjad, Aftab, and I can't remember the 4th person. He said Muzammil, right? It was not Muzammil. Okay. So me, Amjad, Aftab, and Muzammil can't remember. Okay. Said, I trust you as you have been tested. In the same speech, 3 or 4 Pakistani celebrities will support me towards the end. One of the famous name used was Tahirul Qadri, who we all know who he is today. As far as 4 Bradford people today, only me and Muzammil are in MFI. Other 2 only God knows where they are today, still in Bradford, but I don't know. My question is, what His Holiness told people 20 years ago still valid today? Now, in order to understand this question, we have to go back to Yom Azal. Right? Yom Azal, when all the souls were assembled before God, and then God depicted, modeled luxuries of the world, and gave those souls option if they want to take it. So those who leapt towards it, it was written in their taqdeer. Luxuries of the world. Right? And then God showed them luxuries of paradise and asked them if they like it. So a lot of souls leapt towards the luxuries of paradise, and it was written in their book of fate. Now, when you are born in this world, according to your book of fate, you may be one who opted for the world, and he may be one who opted for the luxuries of paradise. But even then, when you are born here and you have contents of the world written in your book of fate, but you don't make any effort, you have no job, you have no business, you will not get any luxury. Right? You work and you get luxury, and then you stop working, luxuries will stop, although it's written in your book of fate. Similarly, if paradise is written in your book of fate, but you don't find a Murshid Kamil, you don't exert, it will be left written in your book of fate. You will never get there. Right? Similarly, there are many people about whom Sarkar said they are good people. And one of these people was Muhammad Rafiq Mughal of Malir. And Sarkar personally said to me, he has potential of becoming a Hanafi Sheikh. He has potential of becoming a Hanafi Sheikh. So I tried my best to convince him, but he wasn't convinced. And now he has the same belief system as those who turned their back on Sarkar Gohar Shahi. Then there was another man, Khalid, from Punjab, Gujra. Maybe Gujra or Ukada. Ukada, I believe. Khalid Noman Ukada? Ukada. Whenever Sarkar would go to Punjab, when Sarkar is driving, that man Khalid Noman would run after Sarkar's car for many
many miles. He had so much love for Sarkar Gohar Sahib. But in the end, he lost his iman. So there are many, many cases. Now, why does it happen? It's like, I tell you, if you are going to Manchester, right? So I tell you, take M25 and then get on M40, then M42, and from M42 you'll have M6, and then M6 will take you actually up to what do you call it? Stockport ہی ہے نا وہ علاقہ, Stockport, and from there you will take M56. And he said, okay. And you are going on M25. Then you get on to M40. And I will tell, oh yeah, he'll reach Manchester. But what if from M42 you took a wrong road? If you continue in the same path as you were prescribed, you will reach there. So what Sarkar said to them, they are good people, they've been tested. If they carry on the same path, they would reach the destination. But if they deviate themselves in the middle of the path, obviously they will be lost. And this is what it is. And there are thousands of people, thousands of them. خالد چٹھا نہیں, خالد چٹھا کی بات نہیں کر رہا یار, میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. وہ خالد نعمان تھا, خالد نعمان. میں نے تو پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں کو عشق کے دعوے کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک بندہ تھا ظفر شیدی, ایسی باتیں کرتا تھا وہ, ایسی باتیں کرتا تھا وہ, ایسی باتیں کرتا تھا وہ, یقین کریں آپ, ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی لال شہباز قلندر ہے. ہاں, میری اس سے ایک ہی بات پہ لڑائی ہوئی. وہ کہتا تھا اپنے آپ کو کہ میں سرکار کا دوست ہوں, تم مرید ہو. وہ کہتا تھا, ہیں آپ نے سنا یہ, آپ نے بھی سنا یہ کہ وہ اپنے آپ کہتا میں تو سرکار کا دوست ہوں. اور پھر کیا ہوا غیبت کے بعد؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ وہی شخص ظفر شیدی کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے, زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لکھ رہا ہے زمین پر, اور خاک اڑا کے کہتا ہے یار کوئی بھی ہو سب نے اسی مٹی میں جانا ہے. یہ کہا اور اس کا ایمان ہی چلا گیا. اس کے بعد یا تو دوسرے دن یا کچھ دن بعد وہ جا رہا تھا 7 شریف گاڑی میں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہیں مر گیا, ہے نا. تو جو اپنے آپ کو دوست کہتے تھے ان کا بھی کام ہو گیا. یہ تو آخر تک صحیح چلنا ہے. اب جیسے میں آپ کو یہ کہوں کہ A23 لے لیں, A23 برائٹن سے لے لیں آپ, تو لندن روڈ جو ہے حلوہ پوری ہاؤس پہنچ جائیں گے. اگر A3 پہ رہے, پڑھ کے چلنا ہے آپ نے کہ بھائی A3 کہاں جا رہا ہے, A3 پہ رہنا ہے. اور A3 کے بجائے آپ B3 پہ نکل گئے تو آپ کہیں گے بھائی جی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ A3 پہ چلے گا تو پہنچ جائے گا. ہاں جی, A3 پہ چلا ہی نہیں نا گانڈو. یہ A3 پہ چلا ہی نہیں نا, A23 ہے وہ. A23 پہ برائٹن سے چلو تو حلوہ پوری ہاؤس پہنچ جاتا ہے آدمی. A23
آپ کو سمجھ میں آ گئی بات رفاقت بھائی؟ وجے کمار شرما ممبئی، وعلیکم السلام گوہر شاہ مرحبا جناب، 15 رمضان کو امجد بھائی سے ذکر لے چکا ہوں، ابھی تک تصور نہیں ہو پا رہا ہے اور وسوسے اچانک سے آ جاتے ہیں۔ آپ سرکار کا تصور کریں، اگر اس میں اللہ کا تصور نہیں ہو رہا ہے سرکار کا تصور کر لیں۔ 66 ٹائمز ڈیلی اللہ لکھتا ہوں، رات کو سینے پہ بھی لکھ کر سوتا ہوں، اور پھر بھی کچھ افیکٹ نہیں ہوا۔ اب آپ سرکار کا تصور کر لیں، ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ ہندو ہیں، ان کو کتنی پرواہ ہے ان کے دل میں اللہ آ جائے، اور ایک مسلمان ہے، ان کو کتنی پرواہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ آ جائے۔ ناظمہ لسکر، ناظمہ لسکر، حیدرآباد انڈیا، گوہر شاہی مرحبا۔ During the woman Sufi course, you had asked to refrain from consuming meat and milk. So my question here is, can we eat fish and eggs? Secondly, can we consume sweets and biscuits, etc., etc., which are made up of milk? I want to follow your guidelines perfectly. You can eat biscuits, لیکن چائے میں ڈبو کے نہیں کھانا۔ پاکستان میں، کراچی میں کراچی کی بات کرتا ہوں، کراچی میں اگر کوئی چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھا رہا ہو نا، سمجھ جاؤ ٹلا ہے۔ کراچی کی بات ہو رہی ہے، لاہور میں تو سبھی کھاتے ہوں گے۔ نہیں واقعی، اچھا ہم ساری زندگی یہی توا لگاتے رہے لوگوں کا کراچی میں کہ دیکھو جی یہ بسکٹ جو ہے چائے میں ڈبو کے بسکٹ کھا رہا ہے، یہ ہے نا، یہ ٹلا ہوگا۔ ٹلا کراچی میں پولیس والے کو کہتے ہیں، یہی ریکارڈ لگا کے رکھتے ہیں کراچی میں کہ یہ دیکھو بسکٹ ڈال کے کھا رہا ہے نا چائے میں، یہ ٹلا ہوگا، پولیس والا ہوگا۔ اچھا جب انگلینڈ آئے نا، یہاں انگلینڈ آئے تو کیا ہوا، یہاں وہ کیک رس ہیں، اب وہ یہاں پوری دنیا جو ہے وہ چائے میں ڈبو کے کھاتی ہے، ہم بھی کھانے لگے، ہم بھی وہ کھانے لگ گئے۔ ایک دن خیال آیا بھائی یار یہ کیا ہو گیا، ہے ساری زندگی لوگوں کا ریکارڈ بجاتے رہے کہ دیکھو یہ ٹلا ہے بسکٹ چائے میں ڈال کے کھا رہا۔ تو جب انگلینڈ آئے تو دیکھو یہاں تو سب کھا رہے ہیں، تو ہم نے بھی شروع کر دیا جو کیک رس جو آتا ہے۔ اچھا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ چائے میں ڈال کے کھاؤ تو بڑا لطف دیتا ہے، بڑا چٹخارا اس میں آتا ہے۔ آپ نے کھائے وہ کیک کشمیر والے کیک رس؟ جیڈی نے کھائے ہوں گے۔ اور میرا حساب تو یہ ہے، جگ نے چھینا مجھ سے مجھے جو بھی لگا پیارا، جگ نے چھینا مجھ سے جو بھی لگا پیارا۔ پہلے میں پراٹھے کھاتا تھا تو کہا جی پراٹھے صحیح نہیں ہے صحت کے لیے، اس کے بعد چائے میں ڈبکی مار کے کیک رس کھانے شروع کیے تو معلوم ہوا کہ اب یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو جو چیزیں اچھی لگیں وہ ساری چھوٹ گئیں ہیں۔ اب مقدر میں رہ گیا ہے یہ سیلڈ، بغیر مرچ مسالہ لگائے چکن بریسٹ جو ہے وہ گرل کرو اور کھا لو، یہ ہے گناہ بے لذت۔ جس گناہ میں لذت نہ ہو اس گناہ کا فائدہ کیا؟ تو کھانا پینا بھی اگر گناہ ہے تو لذت تو ہو کم سے کم، کم وقت زبان کا چٹخارا تو آئے، ہے بھائی؟ ظاہر شاہ کی زبان جو ہے وہ پانی چھوڑ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو دم پخت یاد آ رہا ہے۔
ویسے ایک بات ہے، پشاور کے کھانے جو ہے بڑے صحت مند ہوتے ہیں، یعنی ہیلتھی فوڈ ہے پشاور کے کھانے. اس میں وہ شاید کالی مرچی وغیرہ ڈالتے ہیں نا، لال مرچی نہیں ڈالتے نا؟ نہیں، میں پشاور میں تو میں نے کھایا نہیں کبھی کھانا، لیکن ہمارے کراچی میں جو ہے وہ ساحل سمندر پر کلفٹن، تو وہاں ساحل کے اوپر کچھ جو ہے ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں اور ان میں لکھا ہوتا ہے سجی. وہ بوٹ بیسن پر بھی ہیں کچھ سجی، تو وہ لال مرچیں وغیرہ نہیں ڈالتے اور بڑا لذیذ وہ کھانا ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں کا ہے وہ پشاور کا ہے کیا؟ پشاور میں بھی ہے یہ سجی. تو کیا اس کا مین کانسیپٹ کیا ہے کہ لال مرچ بالکل نہیں ڈالنی ہے؟ تم لوگوں نے کھایا نہیں ہے کیا وہ سجی؟ تو کیا ہوتا ہے بتاؤ نا. اس میں اچھا مسالہ ہی نہیں ہوتا. ہاں ہاں، اوہو، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، بکرے وکرے کا پیٹ کاٹ کے اس کے اندر چاول بھر دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ لٹکا دیتے ہیں، وہ گھومتا رہتا ہے. تو اس کے اندر تو یار خون بھی جمع ہو جاتا ہوگا، وہ بھی کھا لیتے ہیں. نہیں، یخنی تو بعد میں بنے گی نا چاچا، وہ جو اس کے اندر خون ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس کو واش کرتے ہیں. مٹن ود رائس، کیا بات ہے یار. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا کھانا تو بڑا صحت افزا ہے، کوئٹہ کا اور پشاور کا. اسی لیے سارے پٹھان جو ہے چقندر کی طرح لال سرخ ہوتے ہیں. پٹھان سارے جو ہے نا سرخ سفید ہوتے ہیں، کوئی ایک کالا پٹھان تنویر کے علاوہ نہیں ہے. نہیں، واقعی جتنے بھی پٹھان ہیں وہ پٹھان جو ہے سارے ان کا رنگ گورا چٹا، ہاں، اور بال بھی ایسے جیسے کہ یہ ہے نا، یہ پولینڈ سے آیا ہے یا اسکاٹ لینڈ سے آیا ہے، انگلینڈ سے آیا ہے. بلانڈ سارے پٹھان، خاموش رہیں تو بڑی عزت ہو دنیا میں. اللہ تعالیٰ پٹھانوں کو امام مہدی کا غلام بنائے. سارے ہی اچھے لوگ ہیں، پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، بنگالی ہو، کوئی بھی ہو، جس کا دل اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے. جس کا دل اچھا ہے، ہاں. پتہ نہیں یہ ہمارے کھانوں میں کیوں اتنے مسالے ہوتے ہیں. پنجاب کے لوگ تو بہت زیادہ مسالے ڈالتے ہیں نا. سب سے زیادہ مسالے جو ہے نا دلی والوں کے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مسالے ہاں دلی والوں کے ہوتے ہیں. یہ دلی والے بیٹھے ہوئے نا، حافظ فرید، نصرت باجی کو قرآن و حدیث کے اوپر قسمیں اٹھوا کر کے کہا ہے کہ مرچیں کم ڈالا کرو. اتنی مرچیں کھاتے ہیں یہ، ابھی بھی کھاتے ہو؟ کم ہو گئی. یعنی آدمی جو ہے وہ سسکیاں بھرتا رہے، کھاتا رہے. لذیذ ہوتا ہے کھانا، حافظ فرید کے گھر کا کھانا بڑا عمدہ، بڑا لذیذ ہوتا ہے، لیکن رلا دیتا ہے. کھانا بڑا اچھا ہے. محسن، دال چاول میں نہیں ہوتے مسالے. ہاں، اگر چاول ابلے ہوئے ہوں، چاول جو ہے ابلے ہوئے ہوں. ایک تو لوگوں کو چاول ابالنے نہیں آتے.
اکثر لوگوں کو پاکستان میں چاول ابالنے نہیں آتے. جب آپ چاول ابالیں نا تو جب دم کے اوپر ہوں چاول تو اس میں اگر حسب توفیق اگر آپ کے پاس بٹر ہے تھوڑا بٹر ڈال دیں اس میں, یا اولیو آئل اس میں کچا ڈال دیں, تو اس سے پھر وہ حلوہ نہیں بنے گا چاولوں کا. ایک ایک پیس چاول کا الگ ہو جائے گا اور اس کے اندر ٹیسٹ بھی آ جائے گا. اچھا اب اگر چاول ابال رہے ہیں تو دو چار ایسے ہی یعنی تبرکن دو چار اس میں لونگ ڈال دی, تھوڑی سی دار چینی ڈال دی, تھوڑی سی ابلے ہوئے چاولوں کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں ان میں اس سے تو اس کا ذائقہ جو ہے تبدیل ہو جائے گا, ذائقہ اس کا. اس کے بعد پھر دال بنائیں ہیں, اس کے اوپر جو ہے دال کے اوپر زیرے اور ادرک کا, لہسن اور ادرک, لہسن اور زیرے کا تڑکا لگا. ایک ٹشو دے دو, اس کی رال ٹپک رہی ہے. دال چاول تو بس دال چاول ہے, دال چاول سے زیادہ حسین کوئی کھانا نہیں ہو سکتا. لیکن دال بنانی آتی ہو کسی کو, دال بنانا بھی جو ہے وہ فنکاری ہے, ہر آدمی دال نہیں بنا سکتا ہے. اچھا ہمارے غفور بھائی کو شاید یاد ہو, ہمارے گولی مار میں جو نورانی مسجد تھی, نورانی مسجد سے پہلے ایک نورانی جو ہے ریسٹورینٹ بھی تھا, یاد ہے؟ تو وہاں کی دال اور روٹی بڑی مشہور تھی. کیا یار مزہ تھا اس میں, او ہو کرسپی روٹی تندور کی نکلی ہوئی اور دال, او ہو خدا کرے کہ کبھی دال اور چاول جو ہے وہ یوم محشر میں اللہ نے اس طرح رکھا ہو جس طرح آج کل لوگوں نے سینیٹائزر کی بوٹل جو ہے فری رکھی ہوئی کہ چلو پہلے ہاتھ صاف کر لو پھر اندر آنا. اس طرح یوم محشر میں دال کی دیگیں چڑھی ہوں, تڑکا خود ہی لگایا جائے, تندور کی روٹی ہو, ہیں تندور کی روٹی ہو اور اس کے ساتھ تھوڑا سا سیلڈ ہو. وہ کیسا؟ باریک باریک پیاز کاٹی ہوئی ہو اور پھر اس کے اوپر نمک چھڑکا ہو اور پھر اس کو دھو لیا جائے, پھر اس کے اوپر لیمن لگائیں, پودینہ کاٹ کے ڈالیں, ہری مرچیں تھوڑی سی کاٹ کے ڈالیں, تھوڑے سے ٹماٹر کاٹ کے ڈالیں. کیا زبردست سیلیڈ ہو, پھر دال ہو, پھر ابلے ہوئے چاول ہوں, آرام سے پیٹ بھر کے کھا لیں. اس کے بعد کہیں بھائی آ جاؤ فرشتوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اب اگر جہنم میں بھی بھیج دو تو کوئی غم نہیں ہے. اب اگر جہنم میں بھی بھیج دو پیٹ بھر گیا ہے. اب محسن ہلال نیو دہلی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. According to a definition, health is divided into 6 domains: physical, mental, social, environmental, emotional, and spiritual health. But the spiritual health is the most pivotal domain of our health. How does it affect other domains? This is a very, very typical question. Our spiritual health, basically, our spiritual health does not affect on our physical health. The only aspect of spiritual health is related to those souls which are responsible of sustaining life in the body. And these souls are terrestrial souls, they are not celestial souls. So the health of celestial souls does not affect
on our body. It has no relationship with the body. آگے. If someone missed the starting part, how can he watch later? It will be available. درود آقا سلام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ صبح آقا درود آقا سلام آقا بلال آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ صبح آقا درود گناہوں کی کثرتوں سے میرا یہ دل بہت سخت ہو گیا ہے گناہوں کی کثرتوں سے میرا یہ دل بہت سخت ہو گیا ہے اب ایسی نظر کرم ہو اس پر اب ایسی نکال رہے ہو اب ایسی نظر کرم ہو اس پر تمہارا بس جائے نام آقا درود سلام آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیرا صبح آقا یہ شام آقا یہ صف بصف انبیاء جو سارے یہ صف بصف انبیاء جو سارے کھڑے ہوئے ہیں یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں یوں ہاتھ باندھے یہ صف بصف انبیاء جو سارے کھڑے ہوئے ہیں یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھے تمہاری آمد کا ہے یقیناً تمہاری آمد کا ہے یقیناً یہ سب کا سب اہتمام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر الانام آقا یہ تیرا چہرہ یہ تیری زلفیں یہ تیری زلفیں یہ صبح آقا یہ شام
یہ صف بصف انبیاء جو سارے کھڑے ہوئے ہیں یوں ہاتھ باندھے، کھڑے ہوئے ہیں یوں ہاتھ باندھے، تمہاری آمد کا ہے یقیناً، تمہاری آمد کا ہے یقیناً، یہ سب کا سب اہتمام، آقا درود آقا سلام آقا سلام، خیر الانام آقا درود آقا۔ محمد بخش بلوچ نے دبئی سے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں تہجد کا ذکر ہے، پھر 5 وقت نماز میں شامل کیوں نہیں؟ نمبر 1 اللہ کی مرضی ہے، نمبر 2 اللہ کی مرضی اس لیے ہے کہ یہ جو دن میں 5 ہوتی ہیں یہ پوری نہیں پڑی جاتی لوگوں سے، اور رات میں بیچ رات میں اٹھ کے آدمی تہجد کی نماز جو اگر فرض ہو جائے گی تو لوگوں کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ انہی وجوہات کی بنا پر اللہ نے تزکیہ نفس کو فرض قرار نہیں دیا، حالانکہ باطنی قرآن میں یہ آیت آئی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں اس بات کا خدشہ نہ ہوتا نا کہ تیری امت پر گراں گزرے گا، بھاری گزرے گا، تو ہم تزکیہ نفس پوری امت پر فرض کر دیتے، کہ لوگوں کے اوپر گراں گزرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کو فرض نہیں کیا۔ اسی طرح جو تہجد کی جو نماز ہے، تہجد کا مطلب کیا ہے؟ جد و جہد کرنا، تو تہجد کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے نا۔ تہجد کا مطلب ہی یہ ہے ٹو اسٹرگل، جیسے جہاد ہے، تہجد ورب ہے۔ تو یہ نفس کے پاک کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ رات کو جب آپ کو سخت نیند آ رہی ہوتی ہے اس وقت آپ اٹھ کے نماز پڑھیں یا ذکر کریں تو نفس کو بالکل اچھا نہیں لگتا، نفس کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے۔ اس لیے پچھلے زمانوں میں نفس کو پاک کرنے کے لیے تہجد کی نماز لازم تھی، لیکن فرض نہیں تھی۔ لازم کس پہ تھی؟ جو نفس کو پاک کرنا چاہے اس کے اوپر لازم تھی، اور وہ اپنے اوپر فرض کر لیتا تھا کہ یہ کر لوں گا تو پھر میرا نفس پاکیزگی کی طرف جائے گا۔ اور یہ میرا خیال سورہ مزمل میں یہ بات آئی بھی ہے کہ رات کا کچھ حصہ یا رسول اللہ آپ آرام کر لیا کریں، ایک حصہ، اور پھر رات کی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کی بارگاہ میں، یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی احکام آئے کہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے، اس لیے حضور کو تہجد بڑا پسند آیا کہ آپ کی امت اس کو اپنا لے تاکہ نفس سے خلاصی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ کی دن کی نمازیں صحیح نہیں ہیں تو تہجد کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ پہلے قلب کی حضوری ہے، اس کے بعد پھر ہیں ساری چیزیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی فرق تو پڑتا نہیں، کیونکہ تہجد پڑھنے سے نفس پاک نہیں ہو رہا نا، تو فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ قلب جاری ہوگا آپ کا، نفس کلمہ پڑھے گا، پھر تہجد کا مزہ آئے گا۔ تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز ہے
بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری۔ اللہ 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 تیرے در سے داغ جبی ملا، تیرے در سے داغ جبی ملا، یہ نشان کتنا حسین ملا، یہ نیاز حاصل ناز ہے، یہ نیاز حاصل ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان اور تیری شان انجم بے نوا، تیری شان انجم بے نوا، کسی حال میں بھی نہ لکھ سکے، تو خدائے پاک کا راز ہے، تو خدائے پاک کا راز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری، تیری شان تیری شان شان تیری شان شان تیری شان شان، یہ جو دائرہ گوہر میں آئے ہیں، دائرہ گوہر میں آئے، تیرے خود کے اپنے سرائے ہیں، تیرے خود کے اپنے سرائے ہیں، تیری شان شان ہو، تیری شان شان اللہ 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 اہل گوہر کی روایتیں، اہل گوہر کی
سعادت اہل تیری زلف خم پہ میں جھوم لوں، تیری زلف خم پہ میں جھوم لوں، تیرے دستوں پاکوں میں جھوم لوں، تیرے دستوں پاکوں میں جھوم لوں، اہل گوہر کی تو نماز ہے، اہل گوہر کی تو نماز ہے، تو ہی ان کا دعویٰ ناز ہے، تیری شان شان قلندری، تیری شان غریب نواز ہے، تیری شان، اور تیرے غم کو میں اپنا غم کہوں، تیرے غم کو میں اپنا غم کہوں، تیرے سارے جور و ستم سہوں، کے تار کی لے بنوں، تیرے دل کے تار کی لے بنوں، تیرے زخموں کو بھی کرم کہوں، تیری شان شان قلندری، تیری شان اہل گوہر جو کہلائے ہیں، اہل گوہر جو کہلائے ہیں، تیری ذات ازلی کے سائے ہیں، تیری ذات ازلی کے سائے ہیں، دائرہ گوہر میں آئے ہیں، گوہر میں آئے ہیں، خود تیرے اپنے سرائے ہیں، تیری شان شان قلندری، تیری شان شان، اور یونس بتائے تو کس طرح، 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 ہو میں مزہ ہے کیا، گوہر میں مزہ ہے کیا، یہ مزہ ہے جام ریاض کا، یہ مزہ ہے جام ریاض کا، جو نہیں پیا تو نہیں جیا، تیری شان قلندری، تیری شان شان قلندری، اللہ 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 اللہ، تیری شان شان
قلندری تیری شان. سوال؟ ہاں بھائی، مزہ آیا کہ نہیں؟ تیری نگاہ سے، تیری نگاہ سے جو شراب پی میں نے، تو پھر نہ ہوش کا دعویٰ کبھی کیا میں نے. بخدا تیری نگاہ سے جو شراب پی میں نے، تو پھر نہ ہوش کا دعویٰ کبھی کیا میں نے. وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی میں نے. نگاہ یار سے پائی ہے زندگی میں. محمد عمر نے اسلام آباد سے کہا ہے سول ہیلتھ کو کتنی پرائیورٹی دینی چاہیے جس سے باقی کام بھی ہوتے رہیں اور اسپرچول ہیلتھ بھی انکریز ہو. I think at least 50%, 50-50. 50% to your physical health and 50% to your spiritual health. Because those are important components of your life. آگے. محمد احتشام، کاموں کی پنجاب. گدی نشین اور سجادہ نشین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا اچھا سوال ہے. گدی پر جو بیٹھتا ہے وہ گدی نشین ہے، اور جو سجادہ پر بیٹھتا ہے وہ سجادہ نشین ہے. فرق صرف جو ہے لینگویج کا ہے. سجاد جو ہے وہ عربی میں کارپیٹ کو کہتے ہیں اور اردو میں گدی کہہ دیتے ہیں لوگ، تو بات ایک ہی ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں دیکھا، کنفرم کیا ہے شیخ المشائخ نے. اخلاق بھائی بیچارے کینیڈا گئے اور وہاں جا کے 14 دن کے کوارنٹین میں بیٹھ گئے، اور پھر ان کے اوپر یہ بھی لاگو کر دیا کہ بھئی آپ جا کے ٹیسٹ کرائیں. خیر ٹیسٹ انہوں نے کرا لیا، نیگیٹو آ گئے. اب ندوی صاحب جا رہے ہیں امریکہ، یہ بھی 14 دن رہیں گے. اور یہ کینیڈا میں جو ہے اخلاق بھائی، یہ جو بغیرت لوگ ہیں، عمران بٹ، عمران پاشا، معین، یہ جتنے بھی بغیرت لوگ ہیں، جب تک یہ تمہیں ملنے نہ جائیں تم بھی ان کو ملنے نہ جانا. یہ تم کو ملنے نہیں آئے نا، کم سے کم اسی لیے ملنے چلے جاتے کہ یار یہ لندن سے آیا ہے ہیں. لیکن لوگوں کا تو دین و ایمان ہی مر گیا ہے. یہ تمہیں ملنے نہ آئے نا تو تم بھی نہیں جانا ان کے پاس ملنے. یہاں پر بھی کرونا وائرس ہے، ہم تو دندناتے پھر رہے ہیں ہر جگہ. کیوں بھائی؟ اور یہ جو ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں. بھئی اپنی احتیاط کر کے چلو. کیوں؟ گلوز پہن لو، منہ پہ ماسک باندھ لو، آپ باندھ لو.
اپنی احتیاط کرو اور پھر چلو، ورنہ زندگی رک جائے گی. ویسے کینیڈا میں جو یہ لوگ ہیں ہمارے، بڑے بغیرت لوگ ہیں، اتنے مشغول ہیں اپنی ذات میں کہ ان کو دنیا اور جہان کی کوئی فکر نہیں ہے. اتنے مشغول ہیں. وہ بندہ یہاں سے گیا ہے، اس کو کوئی ملنے نہیں آیا، ابھی تک ملنے نہیں آیا. یہ حال ہے. اولیاء اللہ اور قلندر میں کیا فرق ہے؟ ثنا ربانی نے پوچھا ہے. بھائی ولی جو ہے یہ تو عام اصطلاح میں ہر اس ہستی کو ولی اللہ کہا جائے گا جو اللہ کا دیدار جس نے کر لیا یا اللہ سے ہم کلام ہو گیا. لیکن یہ جو قلندر ہے، یہ محمدی مشرب میں نہیں ہے، یہ مشرب عیسوی میں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشرب سے ہے. تو ان کو جو فیض ملتا ہے وہ بقدم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملتا ہے، اور ان کے اوپر وہی کیفیات طاری رہتی ہیں قلندروں پر جو عیسیٰ علیہ السلام پر تھیں. ان کے حالات زندگی بھی ویسے ہو جاتے ہیں. تو قلندر پاک جو تھے لال شہباز قلندر، ان کے اوپر جو ہے یوم ازل میں بھی جب اللہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی الست بربکم، تو اس وقت بھی ان کی جو روح تھی وہ مستی میں ناچ رہی تھی. انہوں نے اللہ کا یہ فرمان بھی نہیں سنا، اتنی مستی کا عالم پہلے سے تھا. تو قلندر اس کو کہتے ہیں، قلندر اسے کہتے ہیں. اچھا، اب ویسے تو بہت سے لوگوں نے اپنے سلاسل کے ساتھ قلندریہ سلسلہ لگایا ہوا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ قلندر کیا ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ ہاں، قلندر کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم ان کو. آسٹریلیا کے لوگ بھی رضوان ویسے ہی ہیں جیسے کینیڈا کے ہیں. اس کو بھی بیچارے کو کوئی ملنے نہیں جاتا ہوگا نا. اب وہ کہیں گے یہ کسینو میں بیٹھا رہتا، کوئی کیسے ملے اس سے. شانتی میڈم، in my dream a girl was born and there was no dad and there is no pain. What does it mean? اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی آپ پر. قلندر جو ہے ابھی تک دنیا میں کل ٹوٹل 2.5 ہیں. لال شہباز قلندر اور غوث علی شاہ قلندر، یہ 2 قلندر ہیں. اور آدھا مرتبہ جو ہے دیا گیا ہے رابعہ بصری کو. امام بری سرکار اسلام آباد میں جن کا مزار مبارک ہے، ان کا مقام بھی بڑا ہے. امام بری، ہاں بہت بڑا مقام ہے ان کا، لیکن وہ قلندر نہیں ہے. کیوں ندیم؟ قلندری سلسلہ تو نہیں ہے نا ان کا، قلندر نہیں ہے. بہت بڑا مقام ہے امام بری سرکار کا، لیکن قلندر نہیں ہے. بو علی قلندر غوث علی شاہ قلندر کو ہی کہتے ہیں. پانی پت میں ان کا مزار ہے. پانی پت جو ہے ہریانہ میں ہے، شاید انڈیا میں. ان کا مزار پانی پت میں ہے، غوث علی شاہ قلندر کا. جی ہاں. حمزہ اسحاق چودھری، روز آخرت کیا سب
جہانوں کی مخلوقات کو ختم کر دیا جائے گا اور ارواح کو بھی موت ہوگی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ یہ جو اب آ رہی ہے، یہ جو فائنل یوم محشر جو ہوگا، یوم الدین، یوم آخرت، تو جتنے بھی پلانٹس وغیرہ ہیں عالم ناسوت میں، یہ سب ختم ہو چکے ہوں گے۔ اچھا، اور کیا ارواح کو بھی موت ہوگی؟ نہیں، ارواح کو تو موت نہیں ہوگی۔ ارواح کو تو جنت میں اور جہنم میں نئے جسموں کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ ارواح کی تو موت واقع نہیں ہوگی، ان کو تو دوسرے جسم دیے جائیں گے۔ اور نہ قلندر بننے کی خواہش رکھیں دل میں، نہ غوث بننے کی خواہش رکھیں، نہ ولی اللہ بننے کی خواہش رکھیں۔ اللہ اپنی محبت ڈال دے آپ کے دل میں، اللہ کے علاوہ کسی سے آپ کا کوئی تعلق نہ رہے، سر سے پاؤں تک ظاہر و باطن میں، قلب و قالب میں اللہ ہی رہ جائے، یہ تمنا کریں اور اس کی کوشش کریں علم روحانیت کے ذریعے۔ باقی مرتبوں میں کیا رکھا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ ہم نے تو آج تک یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ ہم مومن بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ منافق ہیں تو سوچتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوگا۔ ہاں، my question is still pending regarding تخت بلقیس۔ ہاں، that's true۔ کل میں جواب دوں گا آپ کو۔ دراصل وہ کوشچن اتنا مشکل ہے نا کہ میں نے 2-4 بابوں سے جو ہے میٹنگ کر کے آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ مشکل بہت ہے وہ، اس پہ کام چل رہا ہے۔ کل جواب انشاءاللہ ضرور دے دوں گا میں۔ زاہد علی، فرید آباد، انڈیا۔ اصل میں نیکی کیا ہے؟ اچھے کام کو بولتے ہیں نیکی۔ لیلۃ القدر کا ادراک ہونا کیا ہے؟ بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو کتنے صحابہ کرام موجود تھے نا اس دور میں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو جب صحابہ کرام کو ادراک نہیں تھا تو ذاکر قلبی کو کیا ہوگا؟ یہ تو یہی ہے، لیلۃ القدر کا ادراک اسی کو ہوگا، لیلۃ القدر کا ادراک اسی کو ہوگا جو صاحب قدر سے ملے گا۔ صاحب قدر۔ ثنا منظور پشاور، السلام علیکم۔ اللہ کے تخت کے نیچے یعنی جہاں سایہ پڑتا ہے وہاں کون سا مقام ہے؟ کیا وہاں کوئی مخلوق وجود میں آئی تھی؟ اللہ کے تخت کے نیچے سایہ کہاں پڑتا ہے؟ وہاں تو سورج ہی نہیں ہے۔ اللہ کے تخت کے نیچے سایہ کیسے پڑے گا؟ نہ اللہ کا تخت ہے وہاں پر، کرسی رکھی ہوئی ہے ایک۔
اب رہ گئی بات وہاں کی جو مخلوق ہے، اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ وہاں کی مخلوق کہاں ہے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے، ہے نا؟ اس علاقے کی مخلوق آپ کے سر میں موجود ہے، لطیفہ انا، یہ عرش الہی کی مخلوق ہے جو اللہ نے آپ کے سر میں ڈالی ہے تاکہ اس مخلوق کو بیدار کر کے آپ اللہ کے دیدار تک پہنچیں۔ آپ عرش کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے سر کو تو ڈھونڈو پہلے، جہاں اللہ نے اپنے عرش کی مخلوق رکھی ہوئی ہے جس کو بیدار کر کے تم اللہ کے دیدار تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ وہی مخلوق ہے کرسی کے آگے پیچھے کی، یہی مخلوق سے دیدار ہوتا ہے انسان کو اللہ کا۔ ہندو کون سے روزے رکھیں گے 7 دن کے؟ بھائی روزے کا بنیادی مقصد تو یہی ہے نا کہ فجر سے لے کر مغرب تک نہیں کھانا ہے، تو بس یہی ہے، وہ بھی یہی کریں گے جو مسلمان کرتے ہیں، سحری سے لے کر افطار تک نہیں کھانا ہے، اس کے درمیان میں تو وہ بھی سارا دن بھوکا رہیں گے، ان کا یہی روزہ ہے۔ یاسمین دعا باجی جو ہے کیا ہندو ہیں؟ ہیں؟ اچھا، تو کوئی ان کا یار دوست ہوگا ہندو میں۔ نیکی کا جو لفظ ہے نا بیٹا زاہد علی صاحب، نیکی کا لفظ جو ہے اردو کا ہے، عربی زبان میں یہ لفظ ہے نہیں۔ عربی زبان میں لفظ اس کا ہے جو اصل لفظ ہے حسنہ، زیادہ ہوں تو حسنات، اور حسنہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز خوبصورت ہو تو، یعنی خوبصورت اعمال۔ تو ایک ہوتے ہیں حسنات اور ایک ہوتے ہیں صالحات، ٹھیک ہے نا؟ صالحات، آپ ذرا غور کیجئے گا میری طرف، توجہ رہے۔ حسنات اور صالحات، حسنات وہ ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ حقوق العباد کے تحت بھلائی کرتے ہیں، ان سے تعلق قائم رکھتے ہیں، اور صالحات وہ ہیں جن اعمال کے ذریعے آپ کا اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے۔ حسنات وہ ہیں جن سے لوگوں سے تعلق بڑھتا ہے، حقوق العباد ہوتے ہیں، تو حقوق العباد حسنات میں آئے گا، اور حقوق الہی اللہ سے تعلق جوڑنا یہ صالحات میں آئے گا۔ تو حسنات کی نیکی جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے لوگوں نے اردو میں، حسنات کو نیکی کہتے ہیں، نیکی۔ اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 آدم صفي 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 الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل 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 الله لا إله إلا الله
إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كليم 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 الله لا إله إلا الله عيسى روح 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله إلا هو. وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जब दमे आखिर हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. So that's all for today, and we'll see you again tomorrow.